बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है बेस कैंप। इमरान ने नाश्ते से फारिग होकर अभी हमारात की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान चौंक पड़ा, क्योंकि इतने सवेरे किसी की आमद की उसे कतई तवक्को नहीं थी। कॉल बेल मुसलसल बजाई जा रही थी और फिर इमरान ने सुलेमान को बड़बड़ाते हुए राहदारी से गुजर कर दरवाजे की तरफ जाते हुए देखा। जज जज जनाब। जी हाँ साहब हैं जनाब। यकलहत सुलेमान की इंतहाई बौखलाई हुई आवाज़ सुनाई दी तो इमरान के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए, क्योंकि सुलेमान का इस तरह बौखलाए हुए अंदाज में जवाब देना ये जाहिर कर रहा था कि आने वाली कोई ऐसी शख्सियत है जिसके सामने सुलेमान जैसा आदमी भी बौखला सकता है। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया शायद सर रहमान आ गए हैं, लेकिन फिर उसने अपना ये ख्याल बदल लिया, क्योंकि सर अब्दुर्रहमान बगैर इत्तला दिए किसी के यहाँ जाना पसंद नहीं करते। हालांकि वो दफ्तर से अपनी कोठी जाने के लिए रवाना होते तो पहले टेलीफोन करके इत्तला देते थे कि वो दफ्तर से वापस आ रहे हैं। कदमों की आवाज़ सिटिंग रूम की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। आने वाला एक ही आदमी था। इमरान की पुरतजस्सिस नजरें दरवाजे पर ही जमी हुई थी कि अचानक वो भी बौखलाए हुए अंदाज में उठ खड़ा हुआ, क्योंकि दरवाजे पर सर सुल्तान खड़े नजर आए। उनके पीछे सुलेमान था। आप और यहाँ। इस वक्त इमरान के मुंह से बौखलाई हुई आवाज़ निकली। अस्सलामुअलैकुम। मैं माजरत हुआ हूँ कि मुझे बगैर इत्तला दिए आना पड़ा, लेकिन ये मजबूरी थी। सर सुल्तान ने अंदर दाखिल होते हुए इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेकिन आप मुझे कॉल कर लेते। बैठे तशरीफ़ रखें। आपने यकीनन नाश्ता नहीं किया होगा। सुलेमान जल्दी से सर सुल्तान के लिए नाश्ता तैयार करो, जल्दी। इमरान ने कहा। जी साहब। सुलेमान की मोतबाना आवाज़ सुनाई दी। सुलेमान, नाश्ते की ज़रूरत नहीं है, मुझे फ़ौरी वापस जाना है। तुम ज़िद मत करो, फिर किसी रोज़ आकर बाकायदा नाश्ता कर लूँगा। सर सुल्तान ने पहले से ज़्यादा संजीदा लहजे में कहा। अच्छा, चाय तो लेकर आओ, इमरान ने कहा। सर सुल्तान की संजीदगी देखकर इमरान को भी संजीदा होना पड़ा। वो समझ गया था कि कोई ऐसी खास बात हो गई है जिसकी वजह से सर सुल्तान को इतने सवेरे यहाँ आना पड़ा है। फिर वो बाकायदा दफ्तर के लिबास में भी नहीं थे। सुनो इमरान, सदर मुमलिकत भी मेरे साथ यहाँ आना चाहते थे, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका है, क्योंकि उनकी यहाँ आमद से वो राज जो हम रखना चाहते थे वो ख़त्म हो जाता। सर सुल्तान ने कहा। तो इमरान के चेहरे पर पहले से ज़्यादा संजीदगी की तह चढ़ गई। जाहिर है सदर मुमलिकत का यहाँ उसके फ्लैट पर आना और राज ये बातें बता रही थी कि मामलात उसकी तवक्को और उम्मीद से भी ज़्यादा संजीदा हैं। क्या हो गया है? क्या कोई खास बात हो गई है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसी लम्हे सुलेमान अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें चाय की प्याली और एक प्लेट में बिस्किट रखे हुए थे। उसने बिस्किट की प्लेट और चाय की प्याली सर सुल्तान के सामने रख दी और मेज़ पर मौजूद नाश्ते के बर्तन ट्रे में रखकर वो मुड़ गया। सुलेमान, तुम ऐसा करो कि दरवाजे पर ही रुक जाओ ताकि कोई अचानक ना आ जाए। सर सुल्तान ने सुलेमान से मुखातिब होकर कहा। जी बड़े साहब, सुलेमान ने जवाब दिया। आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही पुरस्कार बन रहे हैं, इमरान ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा। वो पूरी तरह संभल चुका था। हालात ही ऐसे हैं। सर सुल्तान ने चाय की प्याली उठाकर चाय का घूंट लेते हुए कहा, फिर प्याली को वापस पेश में रख दिया। तुम्हें मालूम है इमरान बेटे कि वादी मुश्कबार में काफिरस्तानी फ़ौज के खिलाफ आज़ादी की इंतहाई खौफनाक जंग लड़ी जा रही है, और ये जंग मुश्कबारी लड़ रहे हैं। वो मकबूजा वादी को काफिरस्तानी कब्जे से आज़ाद कराकर वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के तहत अस्तफ़ राय कायम करना चाहते हैं, ताकि वादी मुश्कबार के बाशिंदे आज़ादी से अपने राय का इजहार कर सकें कि उन्होंने अपना मुस्तकबिल काफिरस्तान के साथ या पाकिस्तान के साथ मुंसलिक करना है। बैनुल-अक़वामी मजबूरियों की वजह से पाकिस्तान खुलकर इस जंग में मुश्कबारियों की मदद नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में इस कदर मुमकिन हो सकता है जो उनकी पुश्त पर खड़ा है, और जो इमदाद वो कर सकता है वो कर रहा है। हत्ता कि पाकिस्तान के बेशुमार नौजवान भी मुश्कबारियों के साथ मिलकर काफिरस्तानियों के साथ आज़ादी की ये जंग लड़ रहे हैं। सर सुल्तान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मुझे आपकी बात में एक लफ्ज़ पर एतराज़ है सर सुल्तान, ये जंग नहीं बल्कि जिहाद है। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, जो कि मुझे बहैसियत सेक्रेटरी खारजा मुसलसल इस मामले पर बैनुल-अक़वामी सतह पर बातचीत करनी पड़ती है, इसलिए मैं लफ्ज़ जंग अदा करने का आदी हो गया हूँ। बहरहाल ये जिहाद जारी है और मुश्कबारियों की कई तंजीमें अपने अपने तौर पर और मिलकर काफिरस्तानी नाजायज़ कब्ज़े और फ़ौज के खिलाफ लड़ रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें मुसलसल कामयाबियाँ भी हासिल हो रही हैं, जिनका एतराफ़ अब बैनुल-अक़वामी सतह पर होने लगा है। इस जिहाद में राब्ता की गर्ज से और मुनज़्ज़म और प्लानिंग के तहत कार्रवाइयाँ करने की गर्ज से खुफिया तौर पर एक ऐसी तंजीम मौजूद है जिसका नाम तो ऑल पार्टीज़ कम्युनिकेशन ग्रुप है, लेकिन कोड में इसे चकारी ग्रुप कहा जाता है। इस ग्रुप का लीडर एक मुश्कबारी लीडर सादिक चकारी है। सादिक चकारी काफिरस्तानी फ़ौज में तवील अरसे तक कर्नल के ओहदे पर फायज रहा है, और उसकी ड्यूटी मुसलसल ऐसे ओहदों पर रही है कि वो काफिरस्तानी फ़ौज के तकरीबन हर बड़े काबिल ज़िक्र फ़ौजी अफसर से अच्छी तरह वाकिफ़ है। इसके साथ साथ वो मकबूजा वादी मुश्कबार में काफिरस्तान की तकरीबन तमाम फ़ौजी छावनियों में भी तैनात रहा है। जब मुश्कबारी जहाद का आगाज़ हुआ तो सादिक चकारी ने काफिरस्तानी फ़ौज की सर्विस छोड़ी और मुजाहिदों के साथ शामिल हो गया। वो हद दर्जा ज़हीन और जंगी मंसूबों की तैयारी का माहिर है। जब वो काफिरस्तानी फ़ौज में था तब उसे काफिरस्तानी फ़ौज की आला हुकाम सुपर माइंड कहा करते थे। उसने वादी का एक एक चप्पा देखा हुआ है और उसे काफिरस्तानी छावनियों,
उसकी फ़ौज की फ़ौजी इस्तेदाद, उनके काम करने के तरीके, उनके रास्ते और उनके मंसूबों से पूरी तरह वाक़फ़ियत है। इसीलिए काफ़िरिस्तानी फ़ौज को छोड़कर जब वो मुजाहिदों से आ मिला तो उसे हाथों हाथ लिया गया। फिर उसने काफ़िरिस्तानी फ़ौजों को शिकस्त देने और तबाह करने के लिए ऐसे छूते और काबिल अमल मंसूबे तैयार किए कि काफ़िरिस्तानी फ़ौज को मुजाहिदों के हाथे पे दर पे शिकस्तें होने लगीं। काफ़िरिस्तानी फ़ौज के आला हुकाम को भी इल्म हो गया कि ऐसा सिर्फ सादिक चकारी की वजह से हो रहा है, चुनाचे वो उसके खून के प्यासे हो गए। इस पर बेशुमार कातिलाना हमले हुए, उसके खिलाफ मुखबरी भी हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे हर मौके पर बचा लिया। इसके बाद पाकीशा की कोशिश से वादी मुश्किबार में जहाद करने वाली तमाम तंजीमों का एक वर्किंग कम्युनिकेशन ग्रुप कायम हो गया और सादिक चकारी को इसका सरबराह बना दिया गया। सादिक चकारी ने सोहदे पर काम करते हुए अपनी जहानत का मजीद मुजाहरा किया और ऐसे मंसूबे तैयार किए कि वादी मुश्किबार में काफ़िरिस्तानी फ़ौजों को छुपने की जगह न मिल रही थी और काफ़िरिस्तान को मजबूरन वादी में मज़ीद फ़ौज ले आना पड़ी। लेकिन इसके बावजूद उसके खिलाफ मुजाहिदों की मनसूबाबंदी मुसलसल कामयाब होती रही। इस ग्रुप का नाम चकारी रख दिया गया और इसका काम ही मनसूबाबंदी था। इस ग्रुप ने अपना हेडक्वार्टर गामर्ग और हापारी के दरमियान वाक़ इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके के एक छोटे से पहाड़ी गाँव मार्गा बनाया हुआ है। इस गांव की तमाम आबादी मुसलमान है और ये लोग पहाड़ों पर लकड़ी काटने का काम करते हैं। इस गांव में कुदरती पहाड़ी क्रैक की वजह से बड़े बड़े 2 तहखाने कुदरती तौर पर मौजूद थे, जिनमें हेडक्वार्टर कायम किया गया। इस गांव के तमाम लकड़ी काटने वाले कबीलों को एक एक 2 करके वहां से ले जाकर दूसरी जगह बसा दिया गया। इस तरह पूरा गांव सादिक चकारी के ग्रुप के आदमियों का हो गया। वहां खुफिया तौर पर इंतहाई जदीद असलहा भी स्टोर कर लिया गया। इस गांव की पोजीशन ऐसी है कि इसके चारों तरफ बुलंदो बाला पहाड़ी चोटियां हैं। गो ये पूरा पहाड़ी सिलसिला जंगलात से भरा हुआ है, लेकिन इस गांव के चारों तरफ का पहाड़ी इलाका बगैर जंगलात के है। कुदरती तौर पर इस जगह बारिश नहीं होती, शायद हवाओं का रुख इस किस्म का होगा। बहरहाल ये पहाड़ियाँ हर किस्म के दरख्तों हत्ता के झाड़ियों से भी हाली हैं और फिर ये पहाड़ियाँ सीधी और स्पाट हैं। इन पर ना ऊपर चढ़ा जा सकता है और ना नीचे उतरा जा सकता है। गांव में जाने के लिए एक तंग सा दरा है जिससे मार्गा दरा कहा जाता है। इस तरह से गुजरे बगैर गाँव तक किसी सूरत भी पहुँचा नहीं जा सकता। गांव छोटा सा है, इसमें लकड़ी के बने हुए सिर्फ 700-800 घर हैं। इस गांव की आबादी सिर्फ 3000 अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें से 2000 मर्द हैं, बाकी औरतें, बच्चे और बूढ़े हैं। लेकिन 2000 अफराद हत्ता की औरतें और बूढ़े भी मुकम्मल तौर पर फौजी तरबियत याफ्ता लोग हैं। लेकिन बज़ाहिर उनका काम इर्द गिर्द के जंगलों में लकड़ी काटना है और वे इन लकड़ियों की ही तिजारत करते हैं। ये सब इंतजामात इसलिए किए गए थे ताकि काफ़िरिस्तानी फ़ौज सादिक चकारी और इसके हेडक्वार्टर को ट्रेस ना कर सके। एक ऐसा खसूसी ट्रांसमीटर वहाँ मौजूद है जिसकी कॉल किसी तौर पर कैच नहीं की जा सकती थी। इस ट्रांसमीटर की मदद से सादिक चकारी का पूरी वादी में जहाद करने वाली तंजीमों और ग्रुपों से मुसलसल रब्ता रहता था और उन्हें वो मंसूबे बना कर काफ़िरिस्तानी फ़ौज के खिलाफ लड़ाता रहता था। काफ़िरिस्तानी एजेंसियां मुसलसल सादिक चकारी और इसके हेडक्वार्टर को तलाश करती रहती थी, लेकिन आज तक उन्हें इसका पता मालूम नहीं हो सका और जहाद का काम इंतहाई कामयाबी से आगे बढ़ रहा था। और इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि अगर ये जदोजहद मजीद थोड़ा अर्सा और जारी रही तो काफ़िरिस्तान को अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए मकबूजा वादी से अपनी फ़ौजें हटा लेना पड़ेंगी। इसी सिलसिले में सादिक चकारी ने बहुत सोच समझकर एक मास्टर प्लान तैयार किया हुआ है, जिसकी तफसीलात तमाम तंजीमों को मालूम है। वो इस मास्टर प्लान पर अमल करने की जदोजहद में मसरूफ़ हैं। इस मास्टर प्लान पर अगर कामयाबी से अमल हो जाए तो वादी इंशाअल्लाह आज़ाद हो जाएगी, लेकिन इस मास्टर प्लान पर अमल करने के लिए भी बहुत से इब्तदाई काम बाकी हैं, जिनमें 6 माह भी लग सकते हैं। लेकिन अचानक न जाने किस तरह मुखबरी होगी और काफ़िरिस्तानी फ़ौज और एजेंसियों ने इस गाँव पर चढ़ाई कर दी। सादिक चकारी ग्रुप को भी इसका इल्म हो गया, उन्होंने मोर्चे संभाल लिए। अब गुज़िश्ता 3 दिनों से वहाँ खौफनाक जंग हो रही है। इन पहाड़ियों को चारों तरफ से फौज ने इस तरह घेरे में ले लिया है कि वहां से कोई आदमी भी अंदर नहीं जा सकता, ना बाहर आ सकता है। सादिक चकारी ने ऐसे मौकों के लिए खुफिया रास्ता तैयार कर रखा था, लेकिन न जाने कुदरत को क्या मंजूर है कि इस हमले से 15 मिनट पहले इस इलाके में खौफनाक ज़ल्ज़ला आया और वो रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। इस तरह वहाँ से फरार भी नहीं हो सकते अब सवाए इसके कि वो सब शहीद हो जाएं और कोई सूरत नहीं है। बाकी तंजीमों ने सादिक चकारी को वहाँ से निकालने के लिए अपने बेहतरीन आदमी भेजे, लेकिन वो शहीद हो गए। अब सादिक चकारी की कॉल आई है कि इसके पास सिर्फ 3 रोज़ का असलहा बाकी रह गया है। उसके आधे से ज़्यादा आदमी शहीद हो चुके हैं, इसीलिए अगर 3 रोज़ के अंदर अंदर वो वहाँ से निकल ना सका तो फिर आखिरी हरबे के तौर पर वो अपने हेडक्वार्टर को तबाह कर देगा। इस तरह वो खुद भी और उसके सारे साथी भी शहीद हो जाएंगे। इस इत्तला के बाद सदर मुमलिकत ने फौजी माहिरीन की मीटिंग कॉल की और इस सिलसिले में बेहद मगजमारी की गई कि आखिर किस तरह सादिक चकारी को वहाँ से निकाला जाए। लेकिन बावजूद बेहद सोच विचार के निजात के कोई राह नज़र नहीं आई, जबकि ये इत्तलात मिली है कि हुकूमत काफ़िरिस्तान ने वहाँ काफ़िरिस्तानी फ़ौज की मदद के लिए काफ़िरिस्तान सीक्रेट सर्विस, मिलिट्री इंटेलिजेंस और दूसरी सीक्रेट एजेंसियां भी तैनात कर दी हैं, क्योंकि उन्हें खतरा था कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस सादिक चकारी को वहाँ से निकालने के लिए वहाँ न पहुँच जाए। चुनाचे आखिरकार ये फैसला किया गया कि सीक्रेट सर्विस के चीफ जनाब X2 को दरख्वास्त की जाए कि वो सादिक चकारी को वहाँ से निकालने के मिशन पर काम करे, ताकि वादी मशकबार में होने वाली जदोजहद को इस मौके पर सबूताज होने से बचा लिया जाए। सदर मुमलिकत इस मामले में इस कदर बेचैन थे कि वो खुद मेरे साथ यहाँ तुम्हारे फ्लैट पर आने के लिए तैयार थे, लेकिन मैंने काफ़िरिस्तानी एजेंसियों की मुखबरी की बात करके उन्हें रोक दिया है
اور میں خود اس وقت یہاں اسی لیے آیا ہوں کہ لامحالہ کافرستانی حکومت نے یہاں بھی اپنے ایجنٹوں کو الرٹ کر دیا ہوگا تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ کیا واقعی پاکیزہ سیکرٹ سروس اس مشن پر کام کرے گی یا نہیں، اور اگر کرے گی تو اس کی نگرانی کی جا سکے۔ چونکہ سب کو معلوم ہے کہ چیف ایکس2 سے رابطہ میرے اور تمہارے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ میری کوٹھی کی بھی نگرانی ہو رہی ہو، میرے آفس میں بھی انہوں نے کوئی چکر چلا رکھا ہو، پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے فلیٹ کی بھی نگرانی ہو رہی ہو اور میرا یا تمہارا فون بھی ٹیپ کیا جا رہا ہو، اسی لیے مجبوراً مجھے صبح صبح اس انداز میں بغیر اطلاع کے یہاں آنا پڑا ہے، سر سلطان نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن سر سلطان، جب گاؤں پہاڑیوں کے درمیان ہے اور ارد گرد پہاڑیوں پر کافرستانی فوج کا قبضہ ہے، پھر ان کے پاس ایئر فورس بھی ہے، تو کیا وہ گاؤں پر میزائل مار کر اسے تباہ نہیں کر سکتے؟ کیا وہ ہزاروں کی تعداد میں چھاتا بردار نہیں اتار سکتے؟ وہ کیوں رکے ہوئے ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ انہیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اس جہاد کے لیے ماسٹر پلان تیار ہو چکا ہے اور یہ ماسٹر پلان صادق چکاری کا تیار کردہ ہے، اسی لیے ان کی حتی الوسع کوشش ہے کہ وہ صادق چکاری کو زندہ گرفتار کر لیں تاکہ اس سے وہ ماسٹر پلان حاصل کر سکیں۔ صرف صادق چکاری کو ہلاک کرنا مقصود ہوتا تو وہ اب تک یہ کام کر لیتے، یہی وجہ ہے کہ وہ گاؤں پر بمباری نہیں کر رہے۔ جہاں تک چھاتا برداروں کے وہاں اتارنے کا تعلق ہے تو یہ کام اسی لیے ممکن نہیں ہے کہ چھاتا برداروں کی چاہے جتنی بھی تعداد ہو، وہاں ایسا اسلحہ موجود ہے کہ انہیں فضا میں ہی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ بے ہوش کر دینے والی گیس انہوں نے وہاں بے تحاشا فائر کی ہے، لیکن چونکہ صادق چکاری نے اس سلسلے میں پہلے سے انتظامات کر رکھے تھے، اسی لیے ان کی یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی ہے۔ انہوں نے اب یہی پالیسی بنائی ہے کہ صرف دباؤ بڑھایا جائے۔ آخر کب تک اسلحہ کام دے گا؟ پھر جیسے ہی اسلحہ ختم ہوگا وہ گاؤں پر قبضہ کر کے صادق چکاری کو گرفتار کر لیں گے، سر سلطان نے کہا۔ لیکن انہیں یہ بھی تو معلوم ہوگا کہ صادق چکاری اس کے گروپ کے آدمی زندہ کافرستانیوں کے ہاتھ گرفتار ہونے سے موت کو گلے لگانا زیادہ بہتر سمجھیں گے۔ پھر عمران نے کہا، پھر وہ ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیں گے اور وہاں سے انہیں بہرحال ماسٹر پلان کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ شواہد مل جائیں گے۔ اگر شواہد نہیں ملے تو ایسے کلو مل جائیں گے کہ وہ کسی اور تنظیم کے ہیڈ کوارٹر یا اس کے ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کر کے اسے یہ ماسٹر پلان حاصل کر لیں، جبکہ پاکیزہ اور پوری وادی مشکبار کی تنظیموں کی خواہش ہے کہ صادق چکاری زندہ رہے، اور کیونکہ اس کی زندگی میں ماسٹر پلان کو زیادہ اچھے طریقے سے کامیاب بنایا جا سکتا ہے، سر سلطان نے کہا۔ تو اب مشن یہ ہے کہ صادق چکاری کو وہاں سے زندہ نکالا جائے، عمران نے کہا۔ ہاں، ہم صادق چکاری اور اس کے ساتھیوں کی زندگی چاہتے ہیں، لیکن وقت بے حد کم ہے، صرف 3 روز، سر سلطان نے جواب دیا۔ کیا میرا صادق چکاری سے رابطہ ہو سکتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، وہ ٹرانسمیٹر کام کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی نشرات کیچ کر لی جاتی ہوں، لیکن بہرحال وہ کام کر رہا ہے، سر سلطان نے کہا۔ اس علاقے کی گائیڈنس کے لیے فوری طور پر کوئی آدمی مل سکتا ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، اس کا انتظام پہلے سے کر لیا گیا ہے، تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو آزادی وادی مشکبار میں پہنچانے کے لیے فوجی ہیلی کاپٹر استعمال کیا جائے گا جو تمہیں سرحد کے قریب ایک قلعہ کے ماجوگ پہنچا دے گا۔ ماجوگ میں وادی میں کام کرنے والے ایک انتہائی بہادر اور باوسائل تنظیم کے آدمی تم سے ملیں گے، اور تم جس طرح کہو گے وہ ویسے ہی کام کریں گے، آگے تمہارا اپنا کام ہوگا، سر سلطان نے کہا۔ نہیں، اس طرح تو انہیں پہلے سے اطلاع مل جائے گی، آپ ہمیں کوئی ایسا آدمی دے دیں جو اس سارے علاقے سے اچھی طرح واقف ہو اور وہاں کافرستانی فوج کی نقل و حرکت سے بھی کسی حد تک واقف ہو۔ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں خود ہی اس کا انتظام کر لوں گا۔ مجھے پوری طرح احساس ہو گیا ہے کہ یہ معاملہ بے حد سنجیدہ ہے۔ وادی مشکبار میں اب تک ہونے والی تمام کارروائیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں، اب تک ہزاروں لاکھوں مشکباریوں نے آزادی کے لیے جانیں قربان کی ہیں، یہ سب ہی رائے گاہ چلی جائیں گی، بلکہ شاید پورے مشکبار میں کام کرنے والی ساری تنظیمیں ختم ہو جائیں۔ یہ مشکبار کی قسمت کے فیصلے کا وقت ہے، اگر یہ واقعی ضائع ہو گیا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہمارے پاس تو ایسا کوئی آدمی نہیں ہے، لیکن اگر تم کہو تو کسی سے بات کی جا سکتی ہے، سر سلطان نے کہا۔ آپ مجھے اس علاقے کا نقشہ، صادق چکاری کی ٹرانسمیٹر فریکوینسی اور جس تنظیم کے پاس آپ ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں اس کی ٹرانسمیٹر فریکوینسی دے دیں، اس کے بعد باقی کام ہم خود ہی کر لیں گے، عمران نے کہا۔ یہ میں ساتھ ہی لے کر آیا ہوں، سر سلطان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک لفافہ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے لفافہ کھول کر اس میں موجود 2-3 کاغذات باہر نکالے اور انہیں دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، ابتدا کے لیے کافی ہے، آپ صدر صاحب کو کہہ دیں کہ چیف ایکس2 نے اس مشن پر کام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن کام وہ اپنے طریقے سے کرے گا، عمران نے کہا۔ لیکن عمران بیٹے، بظاہر تو یہ مشن ناممکن لگتا ہے، ایسا نہ ہو کہ صادق چکاری کو بچاتے بچاتے ہم کسی اور سانحے سے دوچار ہو جائیں، سر سلطان نے کہا۔ تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ابھی تو آپ کو اس بات کی فکر لاحق ہو رہی تھی کہ مشن پر کام کیا جائے، اب آپ کو فکر لاحق ہو گئی ہے، عمران نے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی زندگیاں بہرحال پاکیزہ اور اس کے کروڑوں عوام کے لیے بھی انتہائی قیمتی ہیں، سر سلطان نے کہا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سرخرو واپس لوٹیں گے، عمران نے کہا۔ تو سر سلطان اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی مدد کرے گا، خدا حافظ، سر سلطان نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گئے۔ عمران ان کی کیفیت کو سمجھتا تھا، اسی لیے وہ خاموش رہا۔
सुलेमान। इमरान ने दरवाज़े बंद होने की आवाज़ सुनते ही सुलेमान को आवाज़ देते हुए कहा, जी साहब। दूसरे लम्हे सुलेमान ने कमरे में दाखिल होते हुए मोदबाना लहजे में कहा, मुझे फौरी तौर पर वादी मुश्कबार जाना है। इंतहाई अहम तरीन मिशन है। हो सकता है कि मुझे वापसी में कुछ दिन लग जाए, इसीलिए अगर तुम चाहो तो कोठी चले जाना या अपने गाँव। इमरान ने कहा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा साहब, आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं यही रहूंगा। सुलेमान ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। फिर फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। X2 राब्ता कायम होते ही ब्लैक ज़ीरो की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, ताहिर, इंतहाई अहम मिशन सामने आ गया है। मैं दानिश मंजिल आ रहा हूँ। तुम जूलिया को फ़ोन करके कह दो कि वो तनवीर, कैप्टन शकील और सफदर को कह दे कि वो तैयार होकर मीटिंग रूम में पहुँच जाएँ। हमारे पास वक्त नहीं होगा, इसलिए उन्हें कह देना कि वो मिशन के लिए तैयार होकर आएँ। इमरान ने कहा, क्या जूलिया को भी आप अपने साथ ले जाएंगे? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, नहीं, सिर्फ तनवीर, कैप्टन शकील और सफदर मेरे साथ जाएंगे। हमने वादी मुश्कबार पहुंचना है। इमरान ने कहा। फिर रिसीवर रखकर वो उठा और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। काफरिस्तान के प्रेसिडेंट हाउस के खसूसी मीटिंग हॉल में इस वक्त शागल, मादाम रेखा, मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ कर्नल दास के साथ साथ 2 और कर्नल भी मौजूद थे जो यूनिफॉर्म में थे। उनके कांधों पर मौजूद स्टार से मालूम होता था कि उनका रैंक कर्नल का है, लेकिन शागल उनसे ज़ाती तौर पर वाकिफ नहीं था। शागल को अचानक सदर की तरफ से कॉल करके इस मीटिंग में शामिल होने का हुक्म दिया गया था और शागल अभी चंद लम्हे पहले ही पहुंचा था, जबकि बाकी सब लोग उससे पहले यहाँ मौजूद थे। चूँकि वो सब खामोश और इंतहाई संजीदा अंदाज में बैठे हुए थे, इसीलिए शागल भी खामोशी से बैठ गया था। थोड़ी देर बाद मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुला और सदर ममलिकत, उनके पीछे काफरिस्तान के वज़ीर आज़म अंदर दाखिल हुए और शागल और उसके साथ मौजूद सब अफराद एक झटके से उठकर खड़े हो गए। फिर दोनों फौजी कर्नलों के साथ सादा सूट में मलबूस कर्नल दास तीनों ने फौजी अंदाज में सल्यूट किए, जबकि शागल और मादाम रेखा ने इंतहाई मोदबाना अंदाज में सलाम किया। बैठो, सदर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और वो सब दोबारा अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। सदर और वज़ीर आज़म भी अपनी अपनी मखसूस कुर्सियों पर बैठ गए थे। ये इंतहाई अहम मीटिंग है। आपको मालूम है कि काफरिस्तानी मकबूजा वादी मुश्कबार में आज़ादी की तहरीक चल रही है और मुश्कबारी पाकिस्तान की दरपर्दा अमदाद से वहाँ कामयाबियों पर कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं और काफरिस्तानी फ़ौज बावजूद कोशिश के इस तहरीक को कंट्रोल नहीं कर पा रही और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ये तहरीक ज़्यादा तेज़ और फाल होती जा रही है और उन्हें ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो जल्द ही काफरिस्तान को वहाँ से फ़ौज निकालनी पड़ेगी और इस तहरीक की वजह से अब बैनुल अक़वामी सतह पर काफरिस्तान के खिलाफ दबाव में इजाफा होता जा रहा है। हम इस बात पर हैरान थे कि गैर तरबियत याफ्ता मुश्कबारी तरबियत याफ्ता काफरिस्तानी फ़ौज के खिलाफ मुसलसल और वाज़ेह कामयाबियाँ कैसे हासिल कर रहे हैं, लेकिन फिर हमें असर राज का इल्म हो गया। काफरिस्तानी फ़ौज में काम करने वाला एक मुश्कबारी कर्नल जिसका नाम सादिक चकारी है अचानक फ़ौज से फ़रार हो गया था। फिर उसका पता ना चल सका था। ये सादिक चकारी खसूसी मनसूबा बंदी का माहिर है। जब ये काफरिस्तानी फ़ौज में था तब उसे सुपर माइंड कहा जाता था। इन कामयाबियों के पीछे सादिक चकारी का हाथ है। वादी मुश्कबार में काम करने वाली तमाम तंजीमों ने मिलकर एक वर्किंग ग्रुप बनाया हुआ है जिसे ये लोग चकारी ग्रुप कहते हैं। इसका सरबराह सादिक चकारी था। इन तंजीमों की सारी मनसूबा बंदी वही करता था और उसकी मनसूबा बंदी की वजह से मुश्कबारियों को मुसलसल और पे दर पे कामयाबियाँ हासिल हो रही थी और काफरिस्तानी फ़ौज को हर जगह मुश्किलात, रुकावटों और पसपाई का सामना था। फिर ये इत्तला मिली कि सादिक चकारी ने वादी में किसी जगह अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ है और वो वहीं बैठकर तमाम तंजीमों के सरबराहों से राब्ता रखता है और उन्हें हदायत देता रहता है। फिर ये इत्तला मिली कि उसने काफरिस्तानी फ़ौज के खिलाफ कोई मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इस मास्टर प्लान पर अगर कामयाबी से अमल दरामद हो गया तो काफरिस्तान को हर सूरत में वादी मुश्कबार को छोड़ना पड़ेगा। इन तमाम इत्तलात के बाद सादिक चकारी की तलाश इंतहाई शद्दोमत से शुरू कर दी गई। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पूरी वादी में अपने मुखबिर छोड़ दिए। मुश्कबारी तंजीमों में भी कोशिश करके चंद आदमी खरीद लिए गए, लेकिन इस हेडक्वार्टर का पता ना चल रहा था। फिर अचानक काफरिस्तान की किस्मत ने यावरी की और एक मुखबिर ने सादिक चकारी के हेडक्वार्टर को ट्रेस कर लिया। ये हेडक्वार्टर गामर्ग और हपारी के दरमियान वाक़ पहाड़ी सिलसिले के एक गांव मार्गा में बना हुआ है। इस इलाके का मोहल्ले वकू अजीब सा है। इस गांव के गिर्द ऊंची पहाड़ियां हैं जिन पर जंगलात नहीं है और पहाड़ियां भी सीधी और सपाट हैं। इस गांव तक जाने के लिए एक तंग सा दरा है जिसका नाम दरा मार्गा है। गांव 700-800 मकानों पर मुश्तमिल है। चुनांचे काफरिस्तानी फ़ौज ने इस इलाके को घेर लिया, लेकिन गाँव के लोगों ने मुज़ाहमत शुरू कर दी। वहाँ से जवाबी तौर पर इंतहाई जदीद तरीन असलहा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन काफरिस्तानी फ़ौज ने इस पूरे इलाके को मुकम्मल तौर पर घेरे में ले रखा है। हत्ता कि पहाड़ी चट्टानों पर भी फ़ौजियों ने कंट्रोल संभाल लिया है। सादिक चकारी की मुज़ाहमत को ख़त्म करने के लिए बेतरीक़ असलहा इस्तेमाल किया गया। बेहोश कर देने वाली गैस भी बेहद हिसाब अंदाज में फ़ायर की गई, लेकिन इस मुज़ाहमत को ख़त्म नहीं किया जा सका। हमारे मुवासलाती माहिरों ने इसके खुफिया ट्रांसमीटर को भी कैच कर लिया। इस तरह उसकी होने वाली बातचीत भी सामने आने लग गई। इसके ज़रिए ये इत्तला मिली कि मार्गा गाँव में मौजूद तमाम अफराद सादिक चकारी के ग्रुप के आदमी हैं और उनके पास हर किस्म का असलहा और इंतजामात मौजूद हैं। लेकिन अब ये इत्तला मिली है कि उनके पास सिर्फ 3 रोज़ का असलहा बाकी रह गया है। लेकिन इसके साथ साथ ये इत्तला भी मिली है
कि मुश्तबारी तंजीमों ने इस सिलसिले में पाकिस्तान से अमदाद की दरख्वास्त की है और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को सादिक चकारी को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस इत्तला की वजह से ये हंगामी मीटिंग कॉल की गई है। सदर मुमलिकत ने पूरी तफसील से बात करते हुए कहा, जनाब इस गाँव पर बमबारी करके उसे तबाह नहीं किया जा सकता। मादाम रेखा ने सबसे पहले कहा किया जा सकता है और इंतहाई आसानी से पकड़ा भी जा सकता है, लेकिन हम सादिक चकारी को हर सूरत में जिंदा पकड़ना चाहते हैं ताकि उससे वो मास्टर प्लान हासिल किया जा सके। अगर सादिक चकारी को हलाक कर दिया गया या उसका हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया तो फिर ये मास्टर प्लान हमें न मिल सकेगा, इसीलिए हम ये इंतहाई कदम नहीं उठा रहे। सदर ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन जनाब सदर अगर ये लोग बेबस हो गए फिर ये खुदकुशी भी कर सकते हैं और खुद ही अपना हेडक्वार्टर तबाह कर सकते हैं। शागल ने उठकर खड़े होते हुए कहा, हाँ ये हदसा भी हमारे सामने है, लेकिन हमें यकीन है कि सादिक चकारी बच निकलने को बहरहाल तरजीह देगा, क्योंकि उसकी जो हिस्ट्री फौज से हमें मिली है उसके मुताबिक वो इंतहाई ज़हीन, चालाक और अयार आदमी है। वो कोई ना कोई मंसूबा बंदी करके वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। गोस ने ट्रांसमीटर पर यह धमकी दी है कि अगर असलहा ख़त्म हो गया तो वो काफिरस्तानियों के हाथ लगने से जान देना ज़्यादा पसंद करेगा, लेकिन हमारे माहिरीन का ख्याल है कि ये उसकी तरफ से धमकी है। उसे शायद मालूम हो गया है कि उसकी ट्रांसमीटर कॉल कैच कर ली गई है, इसीलिए उसने ये धमकी दी है। सदर ने कहा, लेकिन जनाब सदर इस धमकी से वो क्या फ़ायदा उठाना चाहता है? जाहिर है उसे अब मज़ीद असलहा बाहर से नहीं मिल सकता और ना ही कोई मदद मिल सकती है। इस बार कर्नल दास ने कहा, जो कुछ भी उसके जहन में है हम बहरहाल उसे ज़िंदा पकड़ना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस किसी भी सूरत में वहाँ तक ना पहुँच सके, क्योंकि अगर वो लोग वहाँ पहुँच गए तो फिर उनका शैतानी जहन लामहला सादिक चकारी को बचा लेने का कोई ना कोई मंसूबा सोच लेगा। आप लोग इन दोनों पॉइंट्स को जहन में रखकर तजावीज़ पेश करें। ये काफिरस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है, इसीलिए जो कुछ भी किया जाए खूब सोच समझ कर किया जाए। सदर ने कहा तो कमरे में खामोशी तारी हो गई। जनाब मेरा ख्याल है हमें लोगों के असलहा ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि वहाँ छाता बरदार फ़ौज उतार दी जाए। कर्नल दास ने कहा, आप सब हजरात बैठे बैठे बात कर सकते हैं, खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। छाता बरदार फ़ौज वहाँ उतारने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन हमें रिपोर्ट मिली है कि उनके पास ऐसा हसास असलहा है कि सैकड़ों छाता बरदारों को वो फ़िज़ा में ही हलाक कर सकते हैं और हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। सदर ने जवाब देते हुए कहा, जनाब सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर इस शख्स सादिक चकारी ने खुदकुशी कर ली तो फिर हमारा सारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो हमें ये बात यकीनी बनानी है कि उसे ज़िंदा गिरफ्तार किया जाए। इसके लिए मेरे जहन में एक तजवीज़ है कि हम इस गाँव का मुहासरा कर लें। लाजमी बात यह है कि ये लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, फिर उन्हें एक एक करके पकड़ लिया जाएगा। इस तरह सादिक चकारी को ज़िंदा गिरफ्तार किया जा सकता है। मादाम रेखा ने कहा, नहीं इस तरह उसके फ़रार होने के चांस बढ़ जाएंगे। अगर इस बार वो फ़रार हो गया तो फिर किसी सूरत हाथ नहीं आएगा। फ़रार होने से बेहतर है कि उसे हलाक कर दिया जाए ताकि उसका जहन आइंदा मुश्तबारियों के काम न आ सके। इस पर सदर से पहले वज़ीर आज़म ने जवाब देते हुए कहा, जनाब अगर उन्होंने वाकई पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को अपने इमदाद के लिए कॉल किया है तो फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे आदमी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के रूप में जाकर उसे मिले और उसे गिरफ्तार कर लें। एक फौजी कर्नल ने कहा, नहीं ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने लाजमन आपस में कोड तय किए हुए होंगे, बल्कि इस तरह तो हम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को उनके इमदाद करने का रास्ता खुद दे देंगे। सदर ने यह तजवीज़ भी मुस्तरद करते हुए कहा, जनाब पहाड़ी में सुरंग लगाकर हमारे आदमी अंदर दाखिल हो सकते हैं और वहाँ बेहोश कर देने वाली गैस फैला सकते हैं। शागिल ने कहा, उनके पास इंतहाई जदीद गैस मास्क मौजूद है। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया तो सब खामोश हो गए। कोई और तजवीज़? सदर ने लम्हों की खामोशी के बाद कहा, लेकिन सब खामोश बैठे रहे। अगर मेरे जहन में ख्याल आ रहा है कि अगर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने उनकी मदद की तो वो उन्हें ज़िंदा बाहर निकालने के लिए क्या कार्रवाई करेंगे। अगर हम भी ऐसी कार्रवाई सोच लें तो फिर हमें उन्हें ज़िंदा गिरफ्तार करने में आसानी मिल जाएगी। सदर ने कहा, जनाब शागिल बता सकते हैं, ये काफिरस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, हाँ शागिल साहब आप बताएं, अगर यही सूरत हाल पाकिस्तान में हो और आपको उन्हें ज़िंदा बाहर निकालने का मिशन दिया जाए तो आप क्या करते? सदर ने शागिल से मुखातिब होकर कहा, जनाब मेरे ख्याल के मुताबिक जो कुछ आप चाहते हैं ऐसा मौजूदा हालात में नामुमकिन है। ये मुश्किबारी हमारे हाथ जिंदा आने के बजाय मौत को तरजीह देते हैं, इसलिए जैसे ही उन्हें ये यकीन हो जाएगा कि वो अब जिंदा हाथ आ जाएंगे वो इस हेडक्वार्टर को भी तबाह कर देंगे और अपने सब आदमियों को भी हलाक करके खुदकुशी कर लेंगे। इसीलिए बेहतर यही है कि उन्हें फौरी तौर पर बमबारी के जरिए हलाक कर दिया जाए। जहाँ तक मास्टर प्लान के हसूल का ताल्लुक है तो ये काम किसी और तंजीम के लीडर को पकड़ कर उसे मालूम किया जा सकता है। कम अज़ कम इस तरह आइंदा के लिए सादिक चकारी को मनसूबाबंदी से काफिरस्तान महफूज हो जाएगा। शागिल ने जवाब दिया, आपका मतलब है कि अगर आपको ये मिशन सौंपा जाए तो ये मिशन आपके लिए नामुमकिन होगा। सदर ने मुंह बनाते हुए कहा, नामुमकिन कोई चीज़ नहीं हुआ करती जनाब सदर, नतीजा हमेशा हालात व वाक़यात के मुताबिक निकलता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस यहाँ पहुंचकर काफिरस्तानी फौजियों में से अपने कदो कामत के आदमी पकड़कर उनका रूप धारेगी। इसके बाद ये लोग सादिक चकारी से रब्ता करके उससे कहेंगे कि वो इन्हें गिरफ्तारी दे दे। सादिक चकारी को भी इल्म होगा कि वो असल काफिरस्तानी फ़ौज को गिरफ्तारी नहीं दे रहा,
इसीलिए वो आमादा हो जाएगा, जबकि ये लोग या तो काफिरस्तानी फ़ौज को चक्कर दे देंगे कि उन्हें यह कमान सदर साहब या वज़ीर आज़म साहब की तरफ से मिले हैं और उन्होंने इन्हें ज़िंदा गिरफ्तार करके सदर साहब या वज़ीर आज़म साहब के सामने पेश करना है। इस तरह वो फ़ौजी हेलीकॉप्टर में उन्हें बिठाकर वहाँ से निकल जाएंगे और इसके बाद आप खुद समझ सकते हैं कि क्या होगा। शागल ने कहा तो सदर और वज़ीर आज़म दोनों के चेहरों पर तहसीन के तासुरात उभर आए। मादाम रेखा और कर्नल दास भी हैरत भरे अंदाज में शागल को देख रहे थे, क्योंकि शागल ने जो तजवीज़ पेश की थी वो वाकई इंतहाई जहानत अमीर और काबिल अमल थी। वाकई पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इस अंदाज में उन्हें वहाँ से ज़िंदा निकाल ले जाने में कामयाब हो सकती थी। वेरी गुड मिस्टर शागल, आपने वाकई इंतहाई जहानत से ये बात की है। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ऐसा ही करेगी। हमें उनके साबिका हिस्ट्री और मिशंस की रिपोर्ट्स मालूम है। ये लोग वाकई ही इस अंदाज में काम करते हैं, सदर ने तारीफ करते हुए कहा और शागल का चेहरा बेइख्तियार खिल उठा। वाकई जनाब, शागल ने हैरत अंगेज़ तौर पर दुरुस्त मंसूबा बनाया है। मेरे ख्याल के मुताबिक जनाब सदर, हमें वाकई मिस्टर शागल की पहली तजवीज़ पर अमल करना चाहिए और इस सादक चकारी और इसके साथियों को जिंदा पकड़ने के बजाय हलाक कर देना चाहिए। मास्टर प्लान को तो बाद में भी ट्रेस किया जा सकता है, फिर मास्टर प्लान फौरी तौर पर अमल में भी नहीं लाया जा सकता, इसलिए लामहाला कुछ अरसे उन्हें चाहिए, इस दौरान इसे ट्रेस किया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा, ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है, वाकई ऐसा होना चाहिए, वरना यह भी हो सकता है कि हम सादर चकारी को जिंदा पकड़ने के चक्कर में रह जाएं और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस उसे किसी न किसी अंदाज में निकाल कर ले जाए, सदर ने कहा और वज़ीर आज़म ने इस बात में सर हिला दिया। जनाब, हमारे लिए क्या हुक्म है? शागल ने कहा, जब ये फैसला हो गया कि उन्हें तबाह कर दिया जाए तो ये काम सिर्फ चंद मिनटों में मुकम्मल हो जाएगा, इसीलिए अब आपकी तरफ से किसी इकदाम की ज़रूरत नहीं रही। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो आपसे रब्ता कर लिया जाएगा, सदर ने कहा और कुर्सी से उठ खड़े हुए। इसका मतलब था कि मीटिंग बरहवास कर दी गई है। इनके उठते ही वज़ीर आज़म और बाकी अफराद भी उठ खड़े हुए। फिर इस वक्त तक वो मीटिंग हॉल में मौजूद रहे जब तक सदर और वज़ीर आज़म अंदरूनी दरवाजे से वापस ना चले गए। आपने इंतहाई काबिल तहसीन अंदाज में सीक्रेट सर्विस का दिफा किया है मिस्टर शागल, एक कर्नल ने शागल से मुखातिब होकर कहा। शुक्रिया, शागल ने मुस्कुराते हुए कहा। आज का दिन तो शागल का दिन है, उन्होंने सदर साहब और वज़ीर आज़म साहब को अपना फैसला तब्दील करने पर मजबूर कर दिया, मादाम रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा तो शागल ने उसका भी शुक्रिया अदा किया। फिर वो सब भी मखसूस दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। कुदरती अंदाज में बने हुए एक तहखाने नुमा कमरे में बिछे हुए फर्श पर 3 आदमी बैठे हुए थे, जिनमें से एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी था, जबकि 2 आदमी दरमियाने कद और दुबले पतले जिस्म के मालिक थे। इन तीनों के चेहरों पर परेशानी के तासुरात नुमाया थे। लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी सादक चकारी था, जबकि दूसरे 2 इसके साथी थे। इसके नायब इनमें से एक का नाम अरसलान और दूसरे का नाम अहमद अली था। कुछ सोचें जनाब, अब तो असलहा बहुत कम रह गया है, अहमद अली ने सादक चकारी से मुखातिब होकर कहा। जिंदगी में पहली बार सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ, लेकिन कोई तजवीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर किस तरह यहाँ से निकला जाए। अभी तो काफिरस्तानी फ़ौज मुझे ज़िंदा पकड़ना चाहती है, अगर उन्होंने गांव तबाह करने का फैसला कर लिया तो फिर उन्हें चंद मिनट लगेंगे, सादक चकारी ने उलझे हुए लहजे में जवाब दिया। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस हमारी मदद के लिए आ रही है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग हमारी यहाँ मदद किस तरह और किस अंदाज में करेंगे, अरसलान ने कहा। मैंने उनकी बेहद तारीफ़ें सुनी हैं, लेकिन मौजूदा हालात ऐसे हैं कि मेरा ख्याल है वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, हमें खुद ही कुछ सोचना पड़ेगा, सादिक चुकारी ने कहा। फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक एक साइड पर मौजूद मुस्ततील शक्ल की मशीन से सीढ़ी की आवाज़ सुनाई दी तो वो तीनों चौंक पड़े। अरसलान तेज़ी से उठकर मशीन की तरफ गया, उसने इसका एक बटन दबा दिया। हेलो हेलो, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की टीम का लीडर, सादिक चकारी से मेरी बात कराई जाए, ओवर। एक आवाज़ सुनाई दी तो सादिक चकारी उठा और मशीन, जो दरअसल एक मखसूस साख्त का ट्रांसमीटर था, के करीब पहुँच बैठ गया। हेलो, मैं सादिक चकारी बोल रहा हूँ, ओवर, सादिक चकारी ने कहा। सादिक चकारी साहब, इस ट्रांसमीटर कॉल कैच की जा रही है, आप काफिरस्तानी फ़ौज में रहे हैं, इसीलिए आप मेरी बात समझ सकते हैं, आप 3x को 4tx में तब्दील करके मुझसे बात करें, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया। और सादिक चकारी बेइख्तियार चौंक पड़ा। ओ वाकई ऐसा हो सकता है, वाकई, सादिक चकारी ने कहा। इसके साथ उसने हाथ बढ़ाकर मशीन को ऑफ किया और इसके बाद इस पर मौजूद मुख्तलिफ नाबों को दाएं बाएं मखसूस अंदाज में घुमाना शुरू कर दिया। इन नाबों के ऊपर लगे हुए डायलों में सुइयां हरकत करने लगी और फिर थोड़ी देर बाद उसने एक बटन ऑन किया तो मशीन से एक बार फिर सीटी की आवाज़ निकलने लगी। चंद लम्हों बाद सीटी की आवाज़ निकलना बंद हो गई और 100 रंग का बल्ब भी जल उठा। हेलो हेलो, सादिक चकारी कॉलिंग ओवर, सादिक चकारी ने एक और बटन दबाते हुए कहा। यस, अली इमरान बोल रहा हूँ, मुझे खुशी है कि आपने ना सिर्फ मेरी बात समझ ली है बल्कि उस पर अमल भी कर लिया है। अब मेरी बात गौर से सुनें। आपके गिर्द काफिरस्तानी फ़ौज का सख्तरीन घेरा है, वो लोग किसी भी लम्हे आपको ज़िंदा पकड़ने का फैसला तब्दील कर सकते हैं, जबकि हमें आप तक पहुँचने में बहरहाल वक्त लग जाएगा और आप तक पहुँचने के बाद भी हमें काफिरस्तानी फ़ौज का घेरा तोड़ने और आपको ज़िंदा बाहर निकालने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए, इसीलिए सबसे पहले आप अपना तहफ़्फ़ुज़ करें। मुझे आपके गांव और उसके गिर्द पहाड़ियों के सिलसिले में एक तफसीली नक्शा दिया गया है और मुझे इस गांव में पहले रहने वाले एक आदमी से भी मिलवाया गया है। मैंने अपने तौर पर जो कुछ मालूम किया है,
اس کے مطابق آپ کے پاس وہاں سے خاموشی سے نکل جانے کا ایک راستہ موجود ہے اوور۔ دوسری طرف سے علی عمران نے کہا تو صادق چکاری اور اس کے دونوں ساتھیوں کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ وہ تو کئی روز سے اس پوائنٹ پر سوچ کر تھک گئے تھے، لیکن یہ علی عمران بتا رہا تھا کہ اس نے صرف نقشہ دیکھ کر راستہ تلاش کر لیا ہے۔ اب تفصیل بتائیں جناب تاکہ ہم بھی سمجھ سکیں اوور۔ صادق چکاری نے کہا آپ کے آدمی تنگ درے مارگا پر موجود ہیں، انہوں نے اس راستے سے کافرستانی فوجوں کو اندر داخل ہونے سے روکا ہوا ہے، جبکہ اس درے کی دونوں چوٹیوں پر کافرستانی فوج کا قبضہ ہے اور انہوں نے وہاں بھاری مشین گن نصب کر رکھی ہیں، جن کی مسلسل فائرنگ کی وجہ سے آپ کے آدمی تیزی سے شہید ہو رہے ہیں۔ اس درے کے باہر بھی کافرستانی فوج موجود ہے اور وہ بھی باقاعدہ فائرنگ کر رہی ہے تاکہ آپ کو باہر نکلنے سے روکا جا سکے۔ میں درست کہہ رہا ہوں نا اوور؟ علی عمران نے کہا جی ہاں، لیکن اس سے ہمارے باہر نکلنے کا راستہ آپ کو کیسے مل گیا اوور؟ صادق چکاری نے منہ بناتے ہوئے کہا آپ ایسا کریں کہ اس درے کی مشرقی پہاڑی کو اسپیشل ایکس بمبوں سے اڑا دیں، اس پہاڑی کے اڑتے ہی اس کے اوپر موجود کافرستانی فوج کا دستہ بھی ہلاک ہو جائے گا اور ان کی لاشیں لامحالہ نیچے آ گریں گی۔ اس کے ساتھ ہی آپ میزائلوں سے مغربی پہاڑی پر موجود بھاری مشین گنوں کو نشانہ بنائیں، اس طرح مشین گنوں کا فائر کچھ وقت کے لیے رک جائے گا اور کافرستانی فوجیوں کو مشرقی پہاڑی پر نیا پوائنٹ بنانے میں بہرحال 1-1.5 گھنٹہ لگ جائے گا۔ اس 1-1.5 گھنٹے سے آپ فائدہ اٹھائیں اور اس تباہ شدہ مشرقی پہاڑی پر چڑھ جائیں اور چوٹی پر پہنچ کر چھپ جائیں۔ اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 آدمی لے جائیں، آپ کے باقی ساتھی ویسے ہی کافرستانی فوجوں سے لڑتے رہیں۔ چوٹی پر پہنچ کر آپ پتھروں کی اوٹ لے لیں، جب کافرستانی فوج نیا اڈا بنانے کے لیے وہاں پہنچے تو آپ ان میں سے اپنے قد و قامت کے آدمی منتخب کر کے انہیں ہلاک کریں اور ان کی یونیفارمز پہن لیں، اس طرح دوسری طرف اتر جائیں جیسے آپ ان کے ساتھی ہوں، چونکہ ان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اسی لیے وہ آپ پر فوری شک نہیں کر سکیں گے۔ پہاڑی سے نیچے اترنے کے بعد آپ بڑی آسانی سے کھلی جگہ پر کہیں بھی چھپ سکتے ہیں اور کسی بھی طرف سے فرار ہو سکتے ہیں۔ آپ کافرستانی فوج میں رہے ہیں، اسی لیے یہ آپریشن آپ کے لیے مشکل ثابت نہیں ہوگا اوور۔ علی عمران نے کہا ویری گڈ، یہ واقعی ایک قابل عمل تجویز ہے، گو اس کی راہ میں کافی رکاوٹیں ہیں لیکن پھر بھی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے اوور۔ صادق چکاری نے مسرت بھرے لہجے میں کہا آپ جس قدر جلد ممکن ہو سکے یہ مشن مکمل کریں، ورنہ ہو سکتا ہے وہ لوگ آپ کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیں۔ اور ہاں، آپ اپنے ساتھ 05 ٹرانسمیٹر لے جائیں، اس 05 ٹرانسمیٹر کے عقبی پچنگ حصے کے درمیان ایک باریک سا سوراخ ہوتا ہے، اگر آپ اس سوراخ میں سوئی پن ڈال کر اسے 3 بار دائیں اور 4 بار بائیں طرف گھمائیں گے تو یہ 05 ٹرانسمیٹر پاکیزیائی ہلائی ٹرانسمیٹر کی اسپیشل 1 فریکوینسی پر کال نشر کرنا شروع کر دے گا اور اس فریکوینسی پر آپ سے میرا رابطہ ہو سکے گا، اس طرح کافرستانی فوج اسے کیچ نہ کر سکے گی۔ آپ مشن مکمل ہوتے ہی اس فریکوینسی پر مجھ سے رابطہ کریں گے، میں اس دوران وہاں پہنچ چکا ہوں گا، پھر ہم آپ کو ٹریس کر کے وہاں سے کسی بھی صورت میں ساتھ لے جائیں گے اوور۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، خدا حافظ اوور اینڈ آل۔ صادق چکاری نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا، اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جلدی کرو، ہمیں فوری طور پر اس منصوبے پر عمل کرنا ہے، تم دونوں میرے ساتھ جاؤ گے، جلدی کرو، کمانڈر عبدالرحیم کو بلاؤ تاکہ میں اسے ہدایات دے سکوں، صادق چکاری نے کہا اور احمد علی تیزی سے دوڑتا ہوا اس تہھانے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آزاد وادی مشکبار کے ایک علاقے وادی چنار کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک نیم پختہ مکان میں عمران اپنے ساتھیوں صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر کے ساتھ موجود تھا، وہ بھی چند لمحے پہلے ہی یہاں پہنچے تھے۔ پاکیزیا سے وہ ایک فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہلے آزاد وادی مشکبار کے ایک فوجی چھاؤنی میں پہنچے، پھر وہاں سے ایک جیپ کے ذریعے انہیں یہاں پہنچا دیا گیا۔ یہ گاؤں مقبوضہ وادی مشکبار کی سرحد پر تھا اور پروگرام کے مطابق انہوں نے رات کو یہاں سے ایک آدمی کی رہنمائی میں خفیہ راستے سے سرحد میں داخل ہو کر مقبوضہ وادی مشکبار کے ایک سرحدی گاؤں باشن پہنچنا تھا، جہاں سے وہ کافرستانی فوج کی یونیفارمز میں اس گاؤں کے قریب واقع ایک چھوٹی فوجی چھاؤنی میں داخل ہوں گے اور وہاں کے آفیسرز کا میک اپ کر کے فوجی ہیلی کاپٹر میں مارگا گاؤں کے قریب بنی ہوئی عارضی فوجی چھاؤنی میں پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد صادق چکاری اور اس کے ساتھیوں کی آزادی کے لیے وہاں کے حالات دیکھ کر مشن مکمل کریں گے۔ اس وقت یہ چاروں اس مکان کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان چاروں نے مقامی میک اپ کر رکھا تھا اور ان کے جسموں پر بھی مقامی لباس تھے۔ عمران صاحب، آپ نے مارگا گاؤں پہنچنے کے لیے طویل راستہ تجویز نہیں کیا، صفدر نے کہا تمہیں حالات کا علم نہیں ہے صفدر، اس وقت پوری مقبوضہ وادی مشکبار میں فوجی ہیلی کاپٹروں کو انتہائی سختی سے چیک کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ خصوصی کوڈ تیار کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ زمینی راستوں پر بھی انتہائی سخت چیکنگ کی جا رہی ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ چیکنگ اور سختی اچانک شروع ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہیں بہرحال یہ اطلاع مل چکی ہے کہ پاکیزیا سیکرٹ سروس صادق چکاری اور اس کے ساتھیوں کو چھڑوانے کے مشن پر کام کر رہی ہے اور یہ ساری چیکنگ ہمیں روکنے کے لیے کی جا رہی ہے اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 آدمی اندر داخل ہوئے، ان میں سے تو ایک عبداللہ تھا جو انہیں اس مکان میں لے کر آیا تھا اور جس نے انہیں یہاں سے نکال کر باشن لے جانا تھا۔ یہ مشکباری مجاہد تھا، جبکہ دوسرا آدمی بھی مقامی تھا، وہ دھیڑ عمر تھا۔ جناب، یہ رحمت علی ہے، یہ اس مارگا گاؤں کا رہنے والا ہے، وہاں گروپ ہیڈ کوارٹر بننے کے بعد یہ وہاں سے آ گیا تھا، میں اسے ساتھ لے کر آیا ہوں کیونکہ یہ اس علاقے کے ایک ایک چپے کو جانتا ہے اور یہ انتہائی بااعتماد آدمی ہے، عبداللہ نے اپنے ساتھ آنے والے دھیڑ عمر آدمی کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔
او ایسے آدمی کی مجھے اشد ضرورت تھی، آؤ بیٹھو رحمت علی، عمران نے کہا اور رحمت علی سلام کر کے عمران کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ اس سے باتیں کریں، میں آپ کے کھانے کا انتظام کر لوں، عبداللہ نے کہا اور عمران کے سر ہلانے پر وہ واپس مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ عمران نے جیب سے ایک طے شدہ نقشہ نکالا اور اسے میز پر بچھا دیا۔ اس کے بعد اس نے رحمت علی سے نقشے کو سمجھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے رحمت علی سے اس گاؤں اور اس کے ارد گرد کے علاقے کے بارے میں سوالات شروع کر دیے۔ رحمت علی واقعی وہاں کے چپے چپے سے واقف تھا۔ جیسے جیسے وہ جواب دیتا گیا، عمران کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ اسی لمحے عبداللہ اندر داخل ہوا۔ عبداللہ، کیا تمہیں کافرستانی فوج کے گھیرے کے بارے میں تفصیلات کا علم ہے؟ عمران نے عبداللہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے تو نہیں ہے، البتہ ایک آدمی جو کافرستانی فوج میں ہمارا مخبر ہے وہ وہاں موجود ہے، اس سے خصوصی ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ ہو سکتا ہے، عبداللہ نے جواب دیا۔ کیا یہ کال چیک نہ ہو جائے گی؟ عمران نے کہا۔ جی نہیں، یہ فکسڈ فریکوینسی کا خصوصی ٹرانسمیٹر ہے، عبداللہ نے کہا، لیکن وہ تو دوسرے فوجیوں کے ساتھ موجود ہوگا، اس طرح وہ بات نہ کر سکے گا، عمران نے کہا۔ کال ہوتے ہی اس کی کلائی پر موجود گھڑی میں موجود پینوں سے چبھنا شروع ہو جائے گی اور وہ سمجھ جائے گا کہ کال آ رہی ہے، پھر وہ خود ہی علیحدہ ہو کر کال ریسیو کر لے گا، عبداللہ نے کہا۔ اوکے، لے آؤ وہ ٹرانسمیٹر اور میری اس سے بات کراؤ، اور رحمت علی تم چاہو تو جا سکتے ہو، عبداللہ اسے انعام دے دینا، اس نے ہماری کافی مدد کی ہے، عمران نے کہا، اور عبداللہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ دونوں ہی کمرے سے باہر چلے گئے۔ کیا بات ہے عمران صاحب، آپ اس آدمی سے بات چیت کے بعد کافی پریشان ہو گئے ہیں، صفدر نے کہا۔ عمران صاحب کی پریشانی درست ہے، میں نے بھی جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق وہاں مشن کی تکمیل تقریباً ناممکن ہے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں ایک فکس فریکوینسی کا مخصوص ساخت کا ٹرانسمیٹر موجود تھا۔ اس نے عمران کے ساتھ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس کا بٹن آن کر دیا۔ اس پر ایک چھوٹا سا بلب مسلسل جلنے بجھنے لگا۔ عبداللہ خاموش بیٹھا اس بلب کو جلتے بجھتے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد بلب ایک دھماکے کے بعد مسلسل جلنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز نکلنے لگی تو عبداللہ نے اس کا ایک اور بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو، عبداللہ بول رہا ہوں، BAC 31 اوور، عبداللہ نے کہا۔ یس، BAC 11 بول رہا ہوں، اوور۔ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی، جیسے بولنے والے کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ آواز دبا کر سرگوشی کے انداز میں بات کر رہا ہو۔ 11 تمہیں معلوم ہے کہ سورج مشرق سے نکلنے والا ہے، اوور، عبداللہ نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ اس کے متعلق کوڈ بنایا گیا ہے۔ ہاں، اور اس کی اطلاع بھی یہاں پہنچ چکی ہے، اس لیے ہر طرف نگرانی سخت کر دی گئی ہے، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، سورج سے بات کرو اور وہ جو کچھ پوچھیں درست جواب دینا، اوور، عبداللہ نے کہا۔ او اچھا، دوسری طرف سے چونکتے ہوئے لہجے میں جواب دیا گیا۔ شاید یہ بات 11 کے تصور میں بھی نہیں تھی، عمران کی اس سے براہ راست گفتگو ہوگی۔ پھر عمران نے 11 سے گاؤں کے گرد کافرستانی فوجوں کے گھیرے کے بارے میں تفصیلی معلومات کرنا شروع کر دی۔ کافی دیر تک وہ تفصیلی بات چیت کرتا رہا، پھر اس نے شکریہ کہہ کر اوور اینڈ آل کہا اور عبداللہ نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ صفدر بیگ میں سے وہ خصوصی ٹرانسمیٹر نکالا، عمران نے صفدر سے کہا تو صفدر نے اٹھ کر ایک طرف موجود الماری کی طرف بڑھ گیا جس میں ان کے بیگ موجود تھے، جس میں ضروری سامان اور ایک چپٹا سا باکس نکال لایا۔ اس نے باکس عمران کے ہاتھ میں دے دیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ عبداللہ تم کھانے کا انتظام کرو، بھوک اب کافی چمک اٹھی ہے، عمران نے کہا تو عبداللہ سر ہلاتا ہوا اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ صفدر دروازے کے باہر جا کر کھڑے ہو جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ اس کال کے بارے میں عبداللہ کو بھی معلوم نہ ہو، عمران نے صفدر سے کہا تو صفدر سر ہلاتا ہوا اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے باکس پر موجود ایک سوئی کو گھمایا اور پھر ایک بٹن کو پریس کر دیا۔ اس بٹن کے اوپر موجود ایک بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ چند لمحوں بعد بلب ایک دھماکے کے بعد مسلسل جلنے لگا۔ ہیلو، میں عمران بول رہا ہوں، پاکیزیہ سیکرٹ سروس کی ٹیم کا لیڈر صادق چکاری سے میری بات کرائی جائے، اوور، عمران نے کہا۔ ہیلو، میں صادق چکاری بول رہا ہوں، اوور۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ صادق چکاری صاحب، اس ٹرانسمیٹر کی کال کیچ کی جا رہی ہے، آپ کافرستانی فوج میں رہے ہیں، اسی لیے آپ میری بات سمجھ سکتے ہیں۔ آپ 3x کو 40x میں تبدیل کر کے مجھ سے بات کریں، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور بٹن آف کر کے باکس کو میز پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہی بلب ایک بار پھر جلنے بجھنے لگا تو عمران کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی، کیونکہ صادق چکاری نے جس طرح اس کی بات سمجھ لی تھی، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ واقعی انتہائی ذہین آدمی ہے۔ گو عمران نے اسے حوالہ کافرستانی فوج کا دیا تھا، لیکن کوڈ اس نے ایگریمنٹ فوج کے خصوصی SS کا دیا تھا۔ اس سے معلوم تھا کہ اس فریکوینسی کو یہاں کیچ نہیں کیا جا سکتا، اور صادق چکاری اس کی بات سمجھ کر اس مخصوص فریکوینسی پر کال کی تھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، صادق چکاری کالنگ، اوور۔ صادق چکاری کی آواز سنائی دی تو عمران نے اسے گاؤں سے نکل جانے کا ایک راستہ بتانا شروع کر دیا۔ وہ بڑی تفصیل سے بات کر رہا تھا۔ کافی دیر تک بات کرنے کے بعد جب صادق چکاری نے اس تجویز پر فوری عمل کرنے کا وعدہ کر لیا اور خدا حافظ اینڈ اوور اینڈ آل کے الفاظ کہہ دیے تو عمران نے باکس پر موجود بٹن آف کر دیا۔ عمران صاحب کے صادق چکاری اس مشن پر عمل کر لے گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ یہ مشکل ضرور ہے لیکن بہرحال اس پر کوشش کی جا سکتی ہے، عمران نے کہا۔ لیکن آپ اسے فوری طور پر کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ کیا واقعی کافرستانی فوج اس گاؤں کو تباہ کرنے کا سوچ رہی ہے؟ آپ کو کیسے اطلاع مل گئی؟ کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس 11 سے جو تفصیل معلوم ہوئی ہے، اس کے بعد یہ سوچا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ کسی بھی طرح صادق چکاری کو نہیں پکڑ سکتے اور انہیں پاکیزیہ سیکرٹ سروس کے بارے میں اطلاع مل چکی ہے۔
اسی لیے وہ کسی بھی لمحے پورے گاؤں کو تباہ اور صادق چکاری کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ کوشش کر لینی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ صادق چکاری نکل جانے میں کامیاب ہو جائے، ورنہ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ گاؤں کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر دیں گے، عمران نے کہا، اور وہ سب ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اگرچہ وہ صادق چکاری اس طرح باہر نکل سکتا ہے یا نکل جائے گا تو پھر ہمارے وہاں جانے کا کیا فائدہ، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ تو ایک امکانی تجویز تھی جو میں نے اسے دی ہے، اگر وہ نکل گیا تو ٹھیک، ورنہ ہم وہاں پہنچ کر کوئی اور تجویز سوچیں گے، عمران نے جواب دیا۔ اسی لمحے صفدر اندر آ گیا۔ عبداللہ نے کہا ہے کہ کھانا تیار ہو گیا ہے، کیا کہوں اسے کہ وہ لے آئے، صفدر نے کہا، اور عمران نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ شاغل سیکرٹ سروس کے مخصوص ہیلی کاپٹر میں سوار کافرستان کے دارالحکومت سے مقبوضہ مشکبار کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے 4 فوجی ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر تھے جن میں شاغل کے ایکشن گروپ کے 10 افراد سوار تھے۔ چونکہ فوجی ہیلی کاپٹر آرام دہ نہیں ہوتے تھے، اسی لیے شاغل نے اپنے لیے آرام دہ ہیلی کاپٹر منتخب کیا تھا۔ وہ اس وقت پائلٹ کی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ عقبی سیٹ پر ایک نوجوان موجود تھا، یہ رام چندر تھا، شاغل کا نیا اسسٹنٹ۔ رام چندر ملٹری انٹیلیجنس میں کیپٹن تھا کہ ایک مشن کے دوران اسے ملٹری انٹیلیجنس سے عارضی طور پر سیکرٹ سروس میں شفٹ کیا گیا۔ پھر اس کی کارکردگی اور ذہانت دیکھ کر شاغل نے صدر مملکت سے کہہ کر رام چندر کو مستقل طور پر سیکرٹ سروس میں شفٹ کرا لیا تھا۔ اور پھر اس کی کارکردگی اور ذہانت دیکھ کر شاغل نے صدر مملکت کو کہہ کر رام چندر کو مستقل طور پر سیکرٹ سروس میں شفٹ کرا لیا تھا۔ رام چندر بہادر، ذہین اور دلیر ہونے کے ساتھ ساتھ شاغل کی کمزوری سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا، اس لیے وہ شاغل کا ادب اس طرح کرتا تھا جیسے مرید کسی پیر کا کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ شاغل کو وہ پسند آ گیا تھا اور اس نے اسے سیکرٹ سروس میں شفٹ کر کے اپنا نمبر 2 بنا لیا تھا۔ گو صدر مملکت نے میٹنگ برخاست کرنے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کافرستانی فوج کے ذریعے گاؤں تباہ کرا دیا جائے گا، لیکن شاغل نے اپنے آفس واپس پہنچنے پر فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے ایکشن گروپ کے ساتھ وہاں جائے گا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی لامحالہ وہاں پہنچیں گے، اور اب وہ صادق چکاری کی موت کے علاوہ وہاں عمران اور اس کے ساتھیوں کا شکار کرنا چاہتا تھا۔ باس کی صادق چکاری کسی بم پروف تہھانے میں نہ رہتا ہو، اچانک عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے رام چندر نے کہا تو شاغل بے اختیار چونک پڑا۔ بم پروف تہھانے میں یہ خیال تمہیں کیسے آ گیا؟ کیا تم اس گاؤں میں گئے ہو؟ شاغل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے لفظ ہیڈ کوارٹر سے اندازہ لگایا ہے باس، اب عام سے لکڑی کے مکان میں تو ہیڈ کوارٹر نہیں بنایا جا سکتا، رام چندر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو پھر تو گاؤں تباہ ہو جانے کے باوجود بھی وہ بچ جائے گا۔ چلو ٹھیک ہے، اب ہم جا تو رہے ہیں، اسے چیک کر لیں گے، شاغل نے کہا، اور رام چندر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ باس کیا عمران بھی وہاں آئے گا؟ رام چندر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ ہاں کیوں؟ شاغل نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں چاہتا ہوں باس کہ اس عمران کی موت میرے ہاتھوں آئے، رام چندر نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا۔ کیوں؟ میرے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے یا تمہارے ہاتھ مجھ سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہیں؟ تم نے یہ بات کیسے کی؟ تم مجھے سپر سیڈ کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں ایسا سوچنے کی جرت ہی کیسے ہوئی؟ شاغل نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ بات نہیں ہے باس، دراصل عمران آپ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ تو اس کی قسمت تھی کہ وہ اب تک آپ کے ہاتھوں سے بچتا رہا ہے، ورنہ آپ کے ہاتھوں سے تو موت بھی نہیں بچ سکتی۔ میں تو اسی لیے کہہ رہا تھا کہ اس کا آپ کے ہاتھوں مرنا اس کے لیے اعزاز کا باعث ہوگا، رام چندر نے بڑے مطمئن سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ چونکہ شاغل کا پوری طرح مزاج شناس ہو گیا تھا، اسی لیے وہ بڑے اطمینان بھرے انداز میں شاغل کو ہینڈل کر لیا کرتا تھا۔ او پھر تو ٹھیک ہے، پھر تم نے درست سوچا ہے، واقعی اس کی میرے مقابل کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تم اسے ہلاک کر دینا، میری طرف سے اجازت ہے، شاغل نے بڑے مطمئن اور نرم لہجے میں کہا، اور عقبی نشست پر بیٹھا ہوا رام چندر مسکرا دیا۔ مارگا گاؤں تک پہنچنے میں اور کتنا وقت لگے گا؟ تھوڑی دیر بعد شاغل نے پائلٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ جناب 4-5 گھنٹے مزید لگ جائیں گے، پائلٹ نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر تو بھی کافی وقت ہے، اس سے تو بہتر تھا کہ میں جیٹ جہاز پر سفر کر لیتا، شاغل نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن رام چندر اور پائلٹ دونوں ہی خاموش رہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ شاغل کی بات کا کوئی بھی جواب دینا اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنے کے مترادف تھا، اس لیے انہوں نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی، حالانکہ یہ بات دونوں ہی جانتے تھے اور شاغل بھی جانتا تھا کہ جیٹ جہاز سے وہ وادی کے بڑے اڈے پر اترنے اور پھر وہاں سے انہیں جیپوں پر سوار ہو کر مارگا گاؤں پہنچنا پڑتا، اور پہاڑی سفر ہونے کی وجہ سے اس سے زیادہ وقت لگ جاتا جتنا اب ہیلی کاپٹر کے ذریعے لگنا تھا۔ ان کا سفر جاری تھا کہ اچانک خصوصی ٹرانسمیٹر کی سیٹی سنائی دینے لگی تو شاغل بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سامنے موجود خصوصی ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو 3S کالنگ اوور، بٹن آن ہوتے ہی ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس شاغل بول رہا ہوں، اوور، شاغل نے جواب دیا، کیونکہ 3S کافرستان سیکرٹ سروس کا ہی رکن تھا جو پہلے مارگا گاؤں کے قریب موجود تھا۔ باس گاؤں میں موجود افراد نے تنگ درے کی مشرقی پہاڑی کو انتہائی طاقتور بموں سے اڑا دیا ہے، انہوں نے باہر موجود فوج پر بھی انتہائی خوفناک میزائلوں کی بارش کر دی ہے، یوں لگتا ہے جیسے وہ پاگل ہو گئے ہیں۔ آپ نے چونکہ حکم دیا تھا کہ کوئی بھی غیر معمولی بات ہو تو آپ کو فوراً رپورٹ دی جائے، اسی لیے کال کر رہا ہوں، اوور، 3S نے کہا۔ کیا ابھی گاؤں پر بمباری کا حکم نہیں دیا گیا؟ اوور، شاغل نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں جناب، ابھی تو معمول کی فائرنگ جاری ہے، اوور، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ ٹھیک ہے، میں ان سے خود بات کرتا ہوں، اوور اینڈ آل، شاغل نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کیا، پھر تیزی سے اس پر ایک نئی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس، شاغل کالنگ، کرنل شوالا، اوور، شاغل نے چیختے ہوئے لہجے میں بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔
یہ سر، کرنل چوپڑا بول رہا ہوں، ماؤنٹین 8 سے۔ اوور چند لمحوں بعد ایک آواز سنائی دی۔ میں نے کرنل شوالا کو کال کیا ہے، اس سے میری بات کراؤ۔ اوور، شاگل نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ وہ ملٹری ایکشن میں مصروف ہیں جناب، اس وقت وہ ٹرانسمیٹر تک نہیں آ سکتے۔ آپ نے جو کچھ کہنا ہے مجھے بتا دیں، ان تک پہنچا دیا جائے گا۔ اوور، کرنل چوپڑا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا ابھی تک حکومت کی طرف سے مارگا گاؤں پر بمباری کا حکم نہیں ملا؟ کرنل شوالا کو اوور، شاگل نے کہا۔ نہیں جناب، پرائم منسٹر صاحب نے کرنل شوالا سے اس بارے میں ڈسکس کی تھی۔ کرنل صاحب نے انہیں یقین دلایا ہے کہ مشق باریوں کی جدوجہد اب دم توڑ رہی ہے، اس لیے بمباری کی ضرورت نہیں ہے، ہم ویسے ہی انہیں گرفتار کر لیں گے۔ اوور، کرنل چوپڑا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے تو اطلاع ملی ہے کہ ان گاؤں والوں نے درے کی کوئی پہاڑی اڑا دی ہے، اب وہ فوج پر میزائل فائر کر رہے ہیں، جبکہ تم کہہ رہے ہو کہ ان کی جدوجہد ختم ہو جا رہی ہے۔ اوور، شاگل نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ یہ سر، آپ کو درست اطلاع ملی ہے، لیکن یہ ان کے پاس آخری ہتھیار تھے۔ ہم چونکہ پہلے سے ان ہتھیاروں کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے ہم نے اس سلسلے میں انتظامات کر رکھے تھے۔ جہاں تک مشرقی پہاڑی والی بات ہے تو اس سے سوائے چند بھاری مشین گنوں اور 20-25 جوانوں کی ہلاکت کے اور کوئی نقصان نہیں ہوا، اور وہاں اب دوبارہ پوسٹ قائم کی جا رہی ہے۔ کرنل شوالا بھی اسی سلسلے میں مصروف ہیں۔ اوور، کرنل چوپڑا نے جواب دیا۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں تمہارے پاس کیا اطلاع ہے؟ اوور، شاگل نے ایک اور رخ پر بات کرتے ہوئے کہا۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں اطلاعات مل چکی ہیں کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی ایک ٹیم جس میں 4 افراد شامل ہیں، ایک فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے دارالحکومت سے پاک ایشیا کی وادی مشکبار کے ایک چھاؤنی میں پہنچے ہیں۔ اس کے بعد ان کے بارے میں اطلاع نہیں مل سکی، لیکن ہم نے یہاں سے ان سے نمٹنے اور انہیں پکڑنے اور ہلاک کرنے کے بہت سخت انتظامات کر لیے ہیں۔ اوور، کرنل چوپڑا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں بھی پہنچ رہا ہوں، پھر انہیں تو میں خود ہی سنبھال لوں گا۔ اوور اینڈ آل، شاگل نے اس بار مطمئن سے لہجے میں جواب دیا، اور اس کے ساتھ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ صادق چکاری چٹانوں کے درمیان رینگتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین تکلیف کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس کے جسم سے جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا۔ اس کے جسم پر موجود لباس خون سے بھیگا ہوا تھا۔ عمران کی ٹرانسمیٹر پر دی ہوئی تجویز کے مطابق صادق چکاری اپنے 2 ساتھیوں سمیت گاؤں سے نکل جانے میں تو کامیاب ہو گیا تھا، لیکن درے کے اوپر مشرقی پہاڑی پر پہنچنے کے بعد ان کی توقع کے خلاف وہاں چند زندہ کافرستانی فوجی ابھی تک موجود تھے۔ انہوں نے ان تینوں کو اوپر آتے ہی چیک بھی کر لیا تھا، اسی لیے انہوں نے ان پر فائر کھول دیا۔ صادق چکاری کے دونوں ساتھی تو براہ راست گولیوں کی بوچھاڑ میں وہیں ختم ہو گئے، البتہ صادق چکاری شدید زخمی ہوا۔ پھر اس سے پہلے کہ فوجی ان تک پہنچتے، صادق چکاری ایک کریک میں داخل ہو کر رینگتا ہوا دوسری طرف نکل گیا، اور وہاں اس نے اپنی بچی کچھ ہی پوری طاقت خرچ کر کے اس کریک کا راستہ ایک چٹان کو دھکیل کر بند کر دیا۔ اس طرح اب اس کے پیچھے آنے والے فوجی اس کریک کے راستے اس تک نہ پہنچ سکتے تھے، اور انہیں اس سے تلاش کرنے کے لیے ایک لمبا چکر کاٹ کر دوسری طرف آنا پڑتا۔ اس لیے صادق چکاری کو کچھ وقفہ مل گیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ گاؤں کے چاروں طرف چپے چپے پر کافرستانی فوجی پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کا گھیرا توڑ کر نکل جانا اس کے لیے اس حالت میں تقریباً ناممکن تھا۔ اس لیے اس کی فوری خواہش یہی تھی کہ وہ کوئی ایسی پناہ گاہ تلاش کر لے جہاں وہ چھپ سکے، تاکہ کچھ طاقت بحال ہو جانے پر وہ یہاں سے نکل جانے کے بارے میں منصوبہ بندی کر سکے۔ پھر رینگتے رینگتے اچانک اسے ایک پناہ گاہ نظر آ گئی۔ یہ ایک لمبی اور تنگ سی غار تھی، جس کا بیرونی سرا خاصا تنگ تھا۔ وہ گھسٹ کر اس کے اندر داخل ہوا، پھر اس نے اس دہانہ بڑے سے پتھر سے بند کر دیا کہ باہر سے دیکھنے والے کو یہ محسوس ہی نہ ہو سکے کہ اندر کوئی آدمی ہے۔ اس کے بعد وہ غار کی دیوار کے ساتھ پشت لگا کر بیٹھ گیا۔ ہلکی ہلکی روشنی غار کے دہانے سے اندر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے زخم چیک کرنے شروع کر دیے، پھر اسے یہ دیکھ کر خاصی تسلی ہو گئی کہ کوئی گولی جسم کے اندر داخل نہ ہوئی تھی، بلکہ اس کے جسم سے لگ کر نکل گئی تھی، جس سے زخم تو آ گئے تھے، لیکن بہرحال اس کی زندگی کے لیے کوئی فوری خطرہ موجود نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ رات پڑنے تک وہ یہیں رہے گا، پھر رات کو یہاں سے نکلے گا، لیکن ابھی رات پڑنے میں کافی دیر تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور سوچنے لگا کہ اس نے اس طرح باہر نکل کر عقل مندی کی ہے یا نہیں، کہ اچانک اسے باہر سے آہٹ سی سنائی دی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے باہر کافی سارے لوگ موجود ہوں۔ اس نے انتہائی پھرتی سے اپنے لباس کے اندر ایک جیب سے ایک فلم رول نکالا، اور پھر اسے تیزی سے سائڈ پر موجود زمین کے اندر موجود ایک سوراخ میں ڈال دیا۔ فلم رول کے کچھ نیچے گرنے کی آواز اسے سنائی دی۔ اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کر اس سوراخ کے دہانے پر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ اس رول میں وادی مشکبار میں کام کرنے والے مشکباری مجاہدوں کے اڈے، ان کے اسلحے کے سٹورز اور ان کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ مشکبار کی آزادی کے ماسٹر پلان کی مکمل تفصیلات اس میں موجود تھیں، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ فلم رول کافرستانی فوجیوں کے ہاتھ لگے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس فلم رول کے ہاتھ آنے کا مطلب پوری وادی مشکبار میں موجود مجاہدین کی گرفتاری، ان کا قتل عام اور پوری تحریک کا مکمل طور پر خاتمہ ہی ہو سکتا ہے۔ باہر سے آنے والی آہٹیں اب ختم ہو گئی تھیں، اسی لیے صادق چکاری اب قدرے مطمئن ہو گیا تھا، لیکن اس نے فلم رول واپس نہ نکالا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب وہ کافرستانی فوج کا گھیرا توڑ کر کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائے گا تو پھر واپس آ کر وہ یہاں سے یہ فلم رول حاصل کر لے گا۔ اسے معلوم تھا کہ محفوظ مقام تک پہنچنے کے لیے اسے بھی بہت سے مراحل طے کرنے ہیں، اسی لیے وہ اس فلم رول کو ساتھ نہ رکھنا چاہتا تھا۔ ہیڈ کوارٹر سے نکلتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ اس اہم ترین فلم رول کو جلا دے، لیکن اس میں اس قدر قیمتی معلومات موجود تھیں کہ وہ اسے جلانا نہیں چاہتا تھا۔ علی عمران نے جو تجویز دی تھی، اس کے مطابق اسے یقین تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت آسانی سے کافرستانی فوجیوں کی یونیفارم پہن کر گھیرے سے نکل جائے گا، اسی لیے وہ یہ فلم رول ساتھ لے آیا تھا۔ لیکن جب اوپر پہنچتے ہی حالات غیر متوقع طور پر تبدیل ہو گئے، اور وہ اب زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک لحاظ سے پھنس بھی گیا تھا، اسی لیے اس نے یہ فلم رول یہاں محفوظ کر دیا تھا۔ گو یہاں پہنچنے کے بعد اس کی تکلیف میں کمی آ گئی تھی۔
لیکن یہاں پہنچنے کا ایک نتیجہ یہ نکلا تھا کہ چونکہ اس کی زندگی بچانے والی جدوجہد تقریباً ختم ہو گئی تھی، اسی لیے اب اسے شدید کمزوری سی محسوس ہونے لگ گئی تھی اور ذہن پر بار بار نیند یا بے ہوشی کے جھٹکے سے محسوس ہونے لگ گئے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو ہوش میں رکھنا چاہتا تھا۔ اسی لیے وہ فوراً آنکھیں کھول لیتا اور جسم کو حرکت دینا شروع کر دیتا، لیکن پھر اچانک ایک زوردار جھٹکا اس کے جسم کو لگا اور اس کے ساتھ اس کے ذہن پر جیسے تاریک سا پردہ پھیلتا چلا گیا۔ آخری احساس جو اس کے ذہن میں ابھرا وہ یہی تھا کہ وہ پہلو کے بل زمین پر گر رہا ہے۔ پھر جیسے تاریکی میں جگہ جگہ ستارے سے چمکتے ہیں، اس طرح اس کے ذہن میں روشنی کی کرنیں ابھرنے لگیں اور آہستہ آہستہ یہ روشنی پھیلتی چلی گئی۔ اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں اور اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے جسم نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے ساتھ اس کا شعور پوری طرح جاگ اٹھا۔ اس نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، اس کے منہ سے بے اختیار طویل سانس نکل گیا۔ وہ اس غار کی بجائے جہاں اس نے پناہ لی تھی کسی بڑے کمرے میں موجود پلنگ کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ اس کی سائڈ پر لگے ہوئے اسٹینڈ میں گلوکوز اور خون کی بوتلیں تھیں اور اس کے جسم پر موجود سرخ رنگ کے کمل سے وہ ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ وہ کسی ہسپتال میں موجود ہے اور اسے یہاں باقاعدہ کلپ کر دیا گیا ہے۔ یہ کون ہو سکتے ہیں؟ کافرستانی فوجی تو مجھے دیکھتے ہی گولی مار دیتے، وہ میرا علاج کیوں کراتے؟ یہ یقیناً مجاہدین کا کوئی گروپ ہے، لیکن اس کے جسم کو بیٹ سے کلپ کرنے کا مقصد اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ غار میں بھی دیکھ چکا تھا کہ اس کی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی اور نہ ہی اسے کوئی خطرناک زخم آیا تھا۔ اس لیے جسم کو بیٹ سے کلپ کرنے کے بعد اس کے ذہن میں کوئی توجہ نہیں آ رہی تھی۔ ابھی وہ ذہنی طور پر اسی ادھیڑ بن میں مصروف تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نرس ہاتھ میں ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ وہ اسے ہوش میں دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑی۔ او آپ کو ہوش آ گیا، ویری گڈ، میں ڈاکٹر کو اطلاع کرتی ہوں، نرس نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا اور تیزی سے واپس مڑ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ سنو میری بات سنو، صادق چکاری نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن وہ مڑے بغیر تیزی سے دروازے سے باہر نکل گئی اور صادق چکاری نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو وہی نرس ایک ڈاکٹر کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر ادھیڑ عمر تھا۔ آپ کو ہوش آ گیا مسٹر صادق چکاری، ڈاکٹر نے قریب آ کر بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے یا چہرے پر کسی قسم کے مسرت کے تاثرات موجود نہیں تھے۔ جی ہاں، لیکن میں کہاں ہوں اور کس کی تحویل میں ہوں؟ صادق چکاری نے پوچھا۔ تم کافرستانی فوج کی تحویل میں ہو، تمہیں غار میں بے ہوش اور زخمی پڑے ہوئے اٹھایا گیا، پھر فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہاں لایا گیا ہے۔ ویسے تو تم اس قدر شدید زخمی نہ تھے، لیکن تمہارے سر کے ایک بھی حصے پر ایسی چوٹ تھی جس کی وجہ سے تمہیں ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اس کا میں نے علاج کیا اور اب تمہیں ہوش آ گیا ہے، ڈاکٹر نے اسی طرح اسپاٹ بلکہ قدرے سخت اور کرخت لہجے میں جواب دیا۔ تو صادق چکاری نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ آخرکار کافرستانیوں کے ہاتھ لگ ہی گیا۔ اسے اپنا انجام معلوم تھا، لیکن اس کے ذہن میں مایوسی نہ ابھری تھی، بلکہ اس کے ذہن میں فوراً ہی یہ بات آئی تھی کہ اب اسے فرار ہونے کے لیے کوئی ٹھوس منصوبہ بندی کرنا پڑے گی۔ اسی لمحے ڈاکٹر نے گلوکوز میں انجیکشن ملایا تو صادق چکاری کا ذہن ایک بار پھر تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ رارز والی کرسی تھی اور رارز اس کے جسم کے گرد اس قدر تنگ تھے کہ وہ کسمسا بھی نہ سکتا تھا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے سامنے بیٹھے ہوئے دو فوجی کرنلوں کو دیکھا، جبکہ ایک آدمی ہاتھ میں ایک سرنج اٹھائے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اس کے جسم پر بھی فوجی یونیفارم تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ڈاکٹر نے اسے بے ہوشی کا ٹیکہ لگا دیا تھا اور پھر اسی حالت میں اسے ہسپتال سے یہاں منتقل کیا گیا اور اب اسے کوئی انجیکشن لگا کر ہوش میں لایا گیا تھا۔ تم صادق چکاری مجھے پہچانتے ہو؟ ایک کرنل نے صادق چکاری سے مخاطب ہو کر کہا تو صادق چکاری نے اسے غور سے دیکھا اور دوسرے لمحے وہ اسے پہچان گیا۔ وہ کرنل شوالا تھا، ماؤنٹین ایف کا کرنل۔ صادق چکاری خود بھی ماؤنٹین ایف میں رہا تھا۔ اس وقت کرنل شوالا کیپٹن تھا اور براہ راست اس کا نائب تھا، جبکہ اب اس کے سٹارز بتا رہے تھے کہ وہ کرنل ہے۔ تم شوالا ہو، مبارک ہو، کرنل بن گئے ہو، صادق چکاری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا ذہن درست کام کر رہا ہے، ویری گڈ، ہمارے لیے یہ اچھی اطلاع ہے۔ یہ میرے ساتھی ہیں کرنل چوپڑا، ان کا تعلق بھی ماؤنٹین ایف سے ہے۔ تم نے مارگا گاؤں سے نکلنے کے لیے واقعی حیرت انگیز پلاننگ کی تھی اور ہم تمہاری اس پلاننگ کو آخری لمحے تک نہ سمجھ سکے تھے، لیکن جب تمہارے ساتھی مارے گئے تو انہیں پہچان لیا گیا۔ تب تمہارے جسم سے نکلنے والے خون نے ہمیں راستہ بتا دیا، لیکن پھر اچانک یہ خون ختم ہو گیا اور ہم تمہیں کھو بیٹھے، لیکن ہم نے اس علاقے کو اچھی طرح گھیر لیا۔ پھر فوجی کتے منگوائے گئے اور انہوں نے اس تنگ سے غار کو تلاش کر لیا جہاں تم موجود تھے، لیکن تم غار میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور تمہارے سر کے پچھلے حصے سے خون بہہ رہا تھا۔ تم ہاتھ سے زخمی تھے، چنانچہ تمہیں وہاں سے اٹھا کر فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہسپتال لایا گیا۔ وہاں تمہارا علاج کیا گیا۔ اب تم یہاں موجود ہو، کرنل شوالا نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن تم نے میرا علاج کیوں کیا؟ تم کافرستانی تو اپنے دشمنوں سے ایسا سلوک نہیں کیا کرتے، تم تو مجھے وہیں غار میں ہی گولی مار دیتے، صادق چکاری نے کہا۔ ہم تمہیں زندہ پکڑنا چاہتے تھے، اسی لیے تو ہم نے مارگا گاؤں پر بمباری نہیں کی تھی، کیونکہ تمہارے پاس وہ ماسٹر پلان ہے جو مشق باریوں نے کافرستانی فوج کے خلاف استعمال کر کے وادی پر قبضہ کرنا ہے۔ ہمیں وہ ماسٹر پلان چاہیے، کرنل شوالا نے کہا۔ میرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ صادق چکاری نے پوچھا۔ وہ سب ختم ہو گئے جیسے ہی تم فرار ہوئے۔ ہم نے گاؤں پر بمباری کر دی اور اسے مکمل طور پر تہس نہس کر دیا گیا ہے۔ تمہارے ایک بھی آدمی کو زندہ نہیں نکلنے دیا گیا، کرنل شوالا نے بڑے بے رحم اور شفاق سے لہجے میں کہا۔ تم نے ظاہر ہے میری تلاشی لی ہوگی، کیا تمہارا خیال ہے کہ میں اس ماسٹر پلان کو تعویذ بنا کر اپنے گلے میں لٹکاتا پھرتا رہتا ہوں؟ اول تو کوئی ماسٹر پلان ہے ہی نہیں، یہ سب تمہارا اپنا پروپیگنڈا ہے، اگر تھا بھی تو تم نے ہیڈ کوارٹر تباہ کر کے اس کا خاتمہ کر دیا ہے، صادق چکاری نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
مجھے حیرت ہے کہ تم نے یہ کہہ کر ہاں میرے پاس ماسٹر پلان ہے اپنی زندگی بچانے کی کوشش نہیں کی، کرنل شوالا نے کہا تو صادق چکاری نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ کرنل شوالا، تم جانتے ہو کہ میں بھی طویل عرصے تک کافرستانی فوج میں رہا ہوں، اور ابھی تم نے جس طرح بے رحمانہ اور شفقانہ انداز میں میرے ساتھیوں کے خاتمے کی بات کی ہے، اس کے بعد تم لوگوں سے زندگی کی امید رکھنا حماقت ہی ہو سکتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ بہرحال تم نے مجھے ہلاک کر دینا ہے، تو پھر آج کیا اور کل کیا؟ ہم مسلمان موت سے نہیں ڈرا کرتے، اس زندگی سے زیادہ ہمیں آنے والی زندگی بہتر لگتی ہے، صادق چکاری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن تمہاری موت آسان نہیں ہوگی صادق چکاری، تم کافرستان کے قومی مجرم ہو، تم نے جتنا نقصان کافرستان کو پہنچایا ہے اس کا تم سے گن گن کر بدلہ لیا جائے گا، اور تمہیں جینے بھی نہ دیں گے اور مرنے بھی نہ دیں گے، کرنل شوالا نے بڑے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارا جو جی چاہے کر لو، میں تمہاری طرف سے ہر طرح کا عذاب سہنے کے لیے تیار ہوں، جو کچھ میں نے کیا تھا وہ میرا فرض تھا، اور فرض کی ادائیگی کے بعد اب مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، صادق چکاری نے ٹھوس لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہارے ذہن کی جدید ترین مشینری سے چیکنگ کی ہے، تمہارے لاشعور نے بتایا ہے کہ تم جب اپنے ہیڈ کوارٹر سے فرار ہوئے تھے تو تمہارے پاس ایک فلم رول تھا جس میں پوری وادی مشکبار میں پھیلے ہوئے مشکباری مجاہدین کے بارے میں تفصیلات، اڈے اور اسلحے کے سٹورز، مخبروں کے نام اور ماسٹر پلان کے بارے میں مکمل تفصیلات موجود تھی، لیکن تمہارے ذہن نے یہ نہیں بتایا کہ وہ فلم رول تم نے کہاں رکھا ہے۔ ہم نے درے سے لے کر اس غار تک کے پورے راستے اور علاقے کو مشینری سے چیک کیا ہے، لیکن وہ فلم رول نہیں مل سکا، اور نہ ہی وہ تمہارے پاس موجود ہے، ہمیں وہ فلم رول چاہیے، کرنل شوالا نے کہا تو صادق چکاری بے اختیار ہنس پڑا۔ تم احمق ہو کرنل شوالا، بھلا تم خود سوچو، میں احمق ہوں کہ ایسی معلومات ایک جگہ اکٹھی کروں گا پھر اسے ساتھ اٹھائے پھروں گا؟ میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ ایسی معلومات کو میں مائکرو فلم میں تبدیل کر دوں، لیکن میں کافی عرصے تک اس بارے میں سوچتا رہا، لیکن پھر میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا، اس لیے کہ یہ انتہائی خطرناک تھا۔ یہ فلم رول اگر تمہارے ہاتھ لگ جاتا تو وادی مشکبار میں ایک مجاہد بھی زندہ نہ بچتا۔ ظاہر ہے یہ بات میرے لاشعور میں موجود تھی، اور تمہاری مشین نے لاشعور میں موجود اس بات کو ٹریس کر لیا، لیکن حقیقت میں ایسے کسی فلم رول کا وجود نہیں ہے، اگر ہوتا تو ظاہر ہے میں نے اسے نگل تو نہیں لیا تھا، صادق چکاری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہم نے تمہارے ذہن کے ساتھ ساتھ تمہارے جسم کی بھی مکمل اسکریننگ کی ہے، لیکن وہ فلم رول نہیں مل سکا، کرنل شوالا نے کہا۔ وہ ہوگا تو ملے گا تمہیں، صادق چکاری نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کا وجود ہے صادق چکاری، یہ بات 100% طے شدہ ہے، کیونکہ بمباری کے بعد جب صبح ہیڈ کوارٹر کی تلاشی لی گئی جو بم پروف ہونے کی وجہ سے صحیح سالم تھا، تو وہاں سے وہ کمپیوٹر مل گیا جو تم استعمال کرتے تھے، وہ کمپیوٹر کی میموری واش ہو چکی تھی، لیکن ماہرین نے اس خصوصی ساخت کے کمپیوٹر کو چیک کر کے یہ معلوم کر لیا ہے کہ اس کمپیوٹر پر موجود تمام معلومات تم نے ایک فلم رول میں بند کر لی ہیں اور کمپیوٹر کی میموری صاف کر دی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں سے کاغذات کی راکھ بھی کثیر تعداد میں ملی ہیں۔ اس کے علاوہ تمہارا ایک ساتھی بھی شدید زخمی حالت میں ہمیں مل گیا، اس نے مرنے سے پہلے بتایا ہے کہ تم نے اس کے سامنے کمپیوٹر سے سب کچھ ایک فلم رول میں منتقل کیا، پھر کمپیوٹر کو واش کر کے تم نے وہ فلم رول اپنے لباس کی اندرونی جیب میں رکھ لیا، اور پھر اپنے 2 دوستوں کے ساتھ گاؤں سے نکل گئے۔ ان تمام شہادتوں کے بعد یہ بات تو طے شدہ ہے کہ وہ فلم رول تم وہاں سے لے کر چلے تھے، لیکن پھر وہ کہاں گیا؟ اب یہ بات تم نے ہمیں بتانی ہے، کرنل شوالا نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو، میں تو اس گاؤں سے نکل کر زخمی حالت میں رینگتا ہوا قریب ہی غار میں جا کر بے ہوش ہو گیا تھا، وہاں سے یہاں تک اب تمہارے قبضے میں رہا ہوں، اگر ایسا رول ہوتا تو لامحالہ تمہیں مل جاتا، تم ہاں ایک بات فرض کیے ہوئے ہو، صادق چکاری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم ایک بار پھر کوشش کرتے ہیں، اگر فلم رول مل گیا تو تمہیں آسان موت میسر آ جائے گی، ورنہ پھر شاید تمہیں ایسے عذاب سے گزرنا پڑے گا کہ جس کا تصور بھی تمہارے ذہن میں نہ ہوگا، کرنل شوالا نے کہا، اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب میں مزید کچھ نہیں کہوں گا، جو تمہاری مرضی آئے کرتے رہو، صادق چکاری نے کہا، لیکن وہ مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ فلم رول انہیں سوراخ سے کیوں نہیں مل سکا جبکہ انہوں نے وہاں مشینوں سے چیکنگ کی ہے۔ ایسی صورت میں تو انہیں وہ فلم رول مل جانا چاہیے تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے فلم رول سوراخ میں رکھ کر سوراخ کا منہ پتھر سے بند کر دیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ذہن کو چیک کرنے والی مشین سے اس بات کو چیک کیوں نہیں کیا گیا کہ اس نے فلم رول اس سوراخ میں ڈال دیا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا، جو کہ اس وقت اس کے ذہن میں بار بار تاریکی چھپٹ رہی تھی، اس لیے وہ یقیناً نیمت ہوشی کے عالم میں تھا، اسی لیے شعور سے یہ بات لاشعور تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی، اور اس کے لاشعور کو چیک کرنے والی مشین کو اصل حقیقت کا علم نہ ہو سکا تھا۔ اسے انجیکشن لگا دو کرنل چوپڑا، کیونکہ یہ انتہائی خطرناک آدمی ہے، اگر یہ ہوش میں رہا تو یہ یہاں سے فرار بھی ہو سکتا ہے یا خودکشی بھی کر سکتا ہے، کرنل شوالا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، پھر وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کرنل چوپڑا نے جیب سے ایک سرنج نکالی، اس کی سوئی پر لگی ہوئی کیپ ہٹائی اور آگے بڑھ کر اس نے سوئی بڑی بے دردی سے صادق چکاری کے بازو میں اتار دی۔ ایک لمحے کے لیے تو صادق چکاری کے جسم میں درد کی تیز لہر سے دوڑتی چلی گئی، لیکن دوسرے لمحے اس کا ذہن ایک بار پھر تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت ابھی اس سرحدی گاؤں والے مکانات میں موجود تھا۔ عبداللہ یہاں سے نکلنے کے آخری انتظامات کا جائزہ لینے گیا ہوا تھا، اور وہ چاروں سرحد عبور کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک عبداللہ وحشت زدہ انداز میں داخل ہو گیا۔ غضب ہو گیا، جناب صادق چکاری کافرستانی فوجیوں کے ہاتھ لگ گیا ہے، عبداللہ نے متوحش سے لہجے میں کہا، تو عمران بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ساتھیوں کے چہرے بھی بگڑ سے گئے تھے۔ کیسے، کب، کس طرح اطلاع ملی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ عمران نے انتہائی بے چین اور مضطرب سے لہجے میں پوچھا۔
1 मिनट में अभी आया, अब्दुल्ला ने कहा और तेजी से वापस मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया तो इमरान वापस कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसकी पेशानी पर शिकनों का जाल सा फैल गया था। फिर तो मिशन ही खत्म हो गया। सफदर ने कहा, तुमने उसे बाहर निकलने की जो तजवीज़ बताई थी ये उसी का नतीजा होगा। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन इमरान खामोश रहा। चंद लम्हों बाद अब्दुल्ला वापस आया तो उसके हाथ में वही हसूसी साख्त का ट्रांसमीटर मौजूद था जिसने उसने पहले मारगा गाँव के गिर्द घेरा डाले हुए काफिरिस्तानी फौजियों से अपने मुखबिर 11-1 से खुद बात की थी और इमरान की भी बात कराई थी। उसने ट्रांसमीटर मेज़ पर रखा और उसका बटन ऑन करके वो खुद भी हाली कुर्सी पर बैठ गया। उसका चेहरा पहले की तरह बिगड़ा हुआ था। बटन ऑन होते ही ट्रांसमीटर पर एक छोटा सा बल्ब तेज़ी से जलने बुझने लगा। काफ़ी देर तक ये बल्ब उसी अंदाज में जलता बुझता रहा। फिर अचानक एक धमाके के बाद वो मुसलसल जलने लगा। इसके साथ ही ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज़ निकलने लगी। अब्दुल्ला ने ट्रांसमीटर का एक और बटन प्रेस कर दिया। हेलो, अब्दुल्ला बोल रहा हूँ, BAC 31 ओवर। अब्दुल्ला ने तेज़ लहजे में कहा। यस, BAC 11-1 बोल रहा हूँ ओवर। दूसरी तरफ से वही आवाज़ सुनाई दी जिससे पहले बातचीत होती रही थी। 11-1 सुर शाहीन के बारे में क्या रिपोर्ट है ओवर। अब्दुल्ला ने कहा, वो कर्नल शिवाला के हाथ लग गया है। उन्होंने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में काफिरिस्तानी फौज को डाज देकर गाँव से निकलने की कोशिश की। पहले सुर शाहीन ने तंग दरे की मशरकी पहाड़ी को बमों से उड़ा दिया। इस तरह उसके ऊपर मौजूद मशीन गन पोस्ट तबाह हो गई। फिर मगरबी पहाड़ी पर और बाहर फौज पर इंतहाई खौफनाक मिसाइलों की बारिश कर दी गई। इस दौरान सुर शाहीन अपने 2 साथियों समेत तबाहशुदा मशरकी पहाड़ी वाले हिस्से से बाहर निकल जाने में कामयाब हो गया, लेकिन वहाँ पूरी मशीन गन पोस्ट तबाह ना हुई थी। वहाँ 4 मुसल्लह फौजी अभी मौजूद थे। उनसे इनका टकराव हो गया। उन्होंने इन पर फायर खोल दिया। सुर शाहीन के 2 साथी तो वहीं हलाक हो गए, जबकि सुर शाहीन जख्मी होने के बावजूद वहां से निकल जाने में कामयाब हो गया। उसका पीछा किया गया लेकिन वो गायब हो गया था। उसके जिस्म से निकलने वाले खून के निशानात आगे जाकर गायब हो गए थे। कर्नल शिवाला को जब उसकी इत्तला मिली तो उसने पूरे इलाके को घेर लिया और फिर खोजी कुत्ते मंगवाए गए। इन खोजी कुत्तों ने खून की बू सूंघकर एक तंग सिगार में सुर शाहीन को बेहोशी के आलम में तलाश कर लिया। उसके सर के अकबी हिस्से में शदीद चोट लगी थी और वो बेहोश पड़ा हुआ था। उसे वहां से उठा लिया गया। फिर एक फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए किसी करीबी अस्पताल ले जाया गया, जबकि गांव पर खौफनाक बमबारी करके उसे तबाह कर दिया गया। इसके बाद ज़ेरे ज़मीन बम प्रूफ हेडक्वार्टर को भी ट्रेस कर लिया गया और फौजी माहिरीन ने उसे चेक किया, लेकिन वहाँ से कागजात की राख के अलावा और कुछ ना मिला। अलबत्ता वहाँ से एक जदीद साख्त का कंप्यूटर मिला जिसकी मेमोरी वॉश कर दी गई थी, लेकिन माहिरीन ने उसे चेक किया तो पता चला कि कंप्यूटर में मौजूद तमाम मालूमात को किसी फिल्म रोल में मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन फिल्म रोल हेडक्वार्टर से ना मिल सका तो एक शदीद ज़ख्मी आदमी से इस बारे में मालूमात हासिल की गई। उसने बताया कि सुर शाहीन ने कंप्यूटर में मौजूद तमाम मालूमात, जिनमें मुश्कबारी मुजाहिदीन के लीडरों और तंजीमों के बारे में, उनके खुफिया अड्डों और उनके खुफिया असलहे के स्टोरों के तफसीलात के साथ साथ फाइनल मास्टर प्लान इसके सामने सुर शाहीन ने कंप्यूटर से एक फिल्म रोल में मुंतकिल किया। फिर कंप्यूटर की मेमोरी वॉश करके वो ये फिल्म रोल जेब में डालकर चला गया। इस ज़ख्मी ने बताया कि वहाँ से निकलने के लिए क्या तरकीब इस्तेमाल की गई। फिर उसने बताया कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अल इमरान ने ट्रांसमीटर पर सुर शाहीन को ये तजवीज़ बताई थी, लेकिन सुर शाहीन से वो फिल्म रोल ना मिल सका। तो फिर इसके हेडक्वार्टर से लेकर इस गार तक जहाँ से वो मिला था और इर्द गिर्द के तमाम इलाके को इंतहाई जदीद तरीन मशीनरी से चेक किया गया, लेकिन वो फिल्म रोल नहीं मिल सका। ओवर 11-1 ने पूरी तफसील से रिपोर्ट देते हुए कहा, हेलो 11-1, मैं सूरज बोल रहा हूँ ओवर। इमरान ने अब्दुल्ला को हाथ के इशारे से खामोश रहने का कहकर खुद बात करना शुरू कर दी। ये सर ओवर। दूसरी तरफ से 11-1 ने कहा, सुर शाहीन को कहाँ ले जाया गया है ओवर। इमरान ने पूछा, मालूम नहीं जनाब, सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि उसे किसी अस्पताल में ले जाया गया है ओवर। 11-1 ने जवाब दिया। ये कर्नल शिवाला कौन है ओवर। इमरान ने पूछा। ये इस मिशन का इंचार्ज कमांडर है, माउंटेन F का कर्नल है ओवर। 11-1 ने जवाब देते हुए कहा, फौजियों के अलावा भी कोई एजेंसी वहाँ मौजूद है या नहीं ओवर। इमरान ने पूछा। जी हाँ, काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ अपने एक्शन ग्रुप के साथ हेलीकॉप्टर्स पर इस वक्त पहुंचा था जब गांव बमबारी से तबाह कर दिया गया था और सुर शाहीन को गार से उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया गया था। मुझे मालूम हुआ है कि चीफ शागल ने सुर शाहीन को अपनी तहवील में लेना चाहा, लेकिन कर्नल शिवाला ने इनकार कर दिया, जिस पर बात प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गई और फिर प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पर सुर शाहीन को कर्नल शिवाला की ही तहवील में रखा गया और चीफ शागल अपने साथियों समेत वापस काफिरिस्तान चले गए हैं ओवर। 11-1 ने जवाब देते हुए कहा, क्या तुम इस अस्पताल को ट्रेस कर सकते हो ओवर। इमरान ने कहा, नहीं जनाब, उसका इल्म सिर्फ कर्नल शिवाला और कर्नल चोपड़ा को है। कर्नल चोपड़ा हेलीकॉप्टर को पायलट कर रहे थे, कर्नल शिवाला साथ गए थे, इसके अलावा किसी को इल्म नहीं है ओवर। 11-1 ने जवाब दिया। अब गांव के घेरे की क्या पोजीशन है ओवर। इमरान ने पूछा। बाकी सब चले गए हैं, सिर्फ एक कंपनी माउंटेन F की बाकी रह गई है ओवर। 11-1 ने कहा। तुम कहाँ से बोल रहे हो ओवर। इमरान ने पूछा। वहीं से जनाब, मेरा ताल्लुक भी माउंटेन F से ही है ओवर। 11-1 ने जवाब दिया। कर्नल शिवाला की रहाइश का कहाँ है ओवर। इमरान ने पूछा। माउंटेन F सापुर छावनी में तैनात है जनाब। कर्नल शिवाला इस छावनी के इंचार्ज हैं। वहीं छावनी के अंदर ही अलहदा ऑफिसर्स कॉलोनी मौजूद है जिसकी कोठी नंबर 1 में कर्नल शिवाला रहते हैं ओवर। 11-1 ने जवाब दिया। इसकी बीवी बच्चों के बारे में कुछ जानते हो ओवर। इमरान ने पूछा। उनकी बीवी तो दिमागी तौर पर दुरुस्त नहीं है, सिर्फ एक बेटी है जिसका नाम मूर्ति है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, कारगिल यूनिवर्सिटी में। ये श्रीनगर की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी है जनाब ओवर। 11-1 ने जवाब दिया।
کس کلاس میں؟ اوور عمران نے پوچھا۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں، ویسے جوان لڑکی ہے، کسی بڑی کلاس میں ہی پڑھتی ہوگی، اوور 11 نے جواب دیا۔ کیا وہ وہیں یونیورسٹی میں ہی رہتی ہے یا علیحدہ رہتی ہے؟ اوور عمران نے پوچھا۔ اس کا مجھے علم نہیں ہے جناب، اوور 11 نے جواب دیا۔ عمران نے اوکے اینڈ اوور آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کیا۔ اس کے ساتھ اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ہاں اب یہی حال ہے۔ چند لمحوں بعد عمران نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ کیا؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ ہمیں سری نگر پہنچنا ہے، وہاں سے کرنل شیوالا کی لڑکی مورتی کو اپنی تحویل میں لے کر اس کرنل شیوالا کو قابو میں کرنا ہے، اس کے بعد ہی ہم صادق چکاری کو ان کی تحویل سے چھڑا سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ لیکن اس کے لیے تو کافی وقت چاہیے عمران صاحب، جبکہ صادق چکاری کی زندگی تو خطرے میں ہوگی، اسے تو کسی بھی لمحے ہلاک کیا جا سکتا ہے، صفدر نے کہا۔ لیکن یہ بھی تو معلوم نہیں کہ صادق چکاری کو کہاں رکھا گیا ہے، عمران ٹھیک کہتا ہے، جب تک یہ کرنل شیوالا قابو میں نہیں آئے گا اس وقت تک صادق چکاری کا پتہ نہیں چل سکتا، تنویر نے عمران کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ صادق چکاری ساپور چھاونی کے ہسپتال میں موجود ہوگا، اچانک کیپٹن شکیل نے کہا تو صفدر اور تنویر دونوں چونک پڑے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، کیونکہ فوجیوں کی واقعی یہی نفسیات ہوتی ہے، لیکن ساپور چھاونی بہت بڑی چھاونی ہے اور اس وقت وہاں ریڈ الرٹ ہو چکا ہوگا اور ہمارے پاس کوئی ماورائی طاقتیں نہیں ہے کہ ہم چھاونی میں گھس کر صادق چکاری کو وہاں سے نکال لائیں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب یہ وقت طویل منصوبہ بندی کا نہیں ہے، ورنہ صادق چکاری کو یقیناً ہلاک کر دیا جائے گا، ہمیں فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے، صفدر نے کہا۔ اس وقت وہ تنویر سے بھی زیادہ ڈائریکٹ ایکشن کا قائل نظر آ رہا تھا۔ عبداللہ کیا تم صادق چکاری سے کبھی ملے ہو؟ عمران نے خاموش بیٹھے ہوئے عبداللہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں 2 بار مل چکا ہوں، عبداللہ نے جواب دیا تو عمران چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اس کے حلیے اور قد-و-قامت کے بارے میں تفصیل بتاؤ، عمران نے تیز لہجے میں پوچھا۔ آپ کے ساتھی صفدر جیسا قد-و-قامت ہے، جہاں تک حلیے کا تعلق ہے اگر آپ کہیں تو میں ان کا ایک فوٹو آپ کو دکھا سکتا ہوں، عبداللہ نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ فوٹو ہے تمہارے پاس؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، صادق چکاری صاحب ہیڈ کوارٹر سے پہلے ہمارے گروپ کے لیڈر تھے اور میں ان کا نائب تھا، ویسے بھی وہ میرے کافی گہرے دوست ہیں، عبداللہ نے کہا۔ جلدی لے کر آؤ فوٹو، فوراً عمران نے کہا اور عبداللہ سر ہلاتا ہوا اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ آپ کے ذہن میں کیا پلاننگ آئی ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ صادق چکاری کی زندگی فوری طور پر بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نقلی صادق چکاری کو سامنے لایا جائے، اس طرح اصلی اور نقلی کا فرق ڈال کر انہیں الجھا دیا جائے، عمران نے کہا۔ لیکن نقلی صادق چکاری کہاں موجود رہے گا اور کیسے؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے لیے شاگل تک یہ بات پہنچانی پڑے گی، عمران نے گول مول سا جواب دیا۔ اسی لمحے عبداللہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک فوٹو موجود تھا۔ عمران نے اس کے ہاتھ سے فوٹو لیا تو اس نے بے اختیار اس بات میں سر ہلا دیا۔ فوٹو میں عبداللہ کے ساتھ ایک آدمی تھا جس کا قد-و-قامت صفدر جیسا ہی تھا۔ اوکے صفدر یہ فوٹو لو اور اپنے چہرے پر صادق چکاری کا میک اپ کرو، جلدی کرو، میں شاگل تک اس بات کو پہنچاتا ہوں، عمران نے فوٹو صفدر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور صفدر نے فوٹو لیا اور اٹھ کر وہ اپنے بیگ کی طرف بڑھ گیا جس میں میک اپ کا خصوصی سامان موجود تھا۔ عبداللہ اس مارگا گاؤں سے قریب کوئی اسپاٹ ایسا تھا جہاں مشق باری مجاہدوں کا کوئی خفیہ اڈہ موجود ہو، عمران نے عبداللہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ آرڈی پہاڑی کے قریب ایسا خفیہ اڈہ موجود ہے عمران صاحب، یہ آرڈی پہاڑی مارگا گاؤں سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر صافی چھاونی کے قریب واقع ہے اور اس پہاڑی سے اس چھاونی پر اکثر حملے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اس اڈے کا علم کافرستانی فوج کو بھی ہے لیکن وہ آج تک اس اڈے کو ٹریس نہیں کر سکے، عبداللہ نے کہا۔ اس اڈے کا انچارج کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کمانڈر ابو یوسف، عبداللہ نے جواب دیا۔ کیا تم کمانڈر ابو یوسف سے میری بات کرا سکتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں لیکن ٹرانسمیٹر پر ہی ہوگی، عبداللہ نے کہا۔ ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے، لے کر آؤ ٹرانسمیٹر، عمران نے کہا تو عبداللہ اٹھ کر ایک بار پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک خصوصی ساخت کا لانگ رینج ٹرانسمیٹر موجود تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر کو میز پر رکھا اور اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ عمران غور سے فریکوینسی کو دیکھتا رہا۔ ہیلو ہیلو BAC 31 کالنگ اوور، عبداللہ نے ٹرانسمیٹر کا بٹن دبا کر بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس BAC 40 اٹینڈنگ یو اوور، چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ 40 تمہیں معلوم ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اوور، عبداللہ نے کہا۔ ہاں لیکن اب تو سورج کے نکلنے کا اسکوپ ہی باقی نہیں رہا اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ سورج سے بات کرو پھر وہ تمہیں خود ہی بتا دے گا کہ کیا ہونا ہے اوور، عبداللہ نے کہا۔ ہیلو 40 میں سورج بول رہا ہوں اوور، عمران نے کہا۔ یس سر حکم فرمائیے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرنا ہے اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ٹارگٹ ہٹ کر دیا گیا ہے اوور، عمران نے کہا۔ جی ہاں اسی لیے تو میں نے 31 سے کہا تھا کہ اب سورج نکلنے کا اسکوپ ختم ہو گیا ہے اوور، ابو یوسف نے جواب دیا۔ مایوس ہونے والی کوئی بات نہیں، ہم نے بھی ہر صورت میں ٹارگٹ کو ہٹ کرنا ہے اور ابھی ٹارگٹ میں جان باقی ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ ٹارگٹ کو اس جان کو قائم رکھنے کے لیے دوسرا ٹارگٹ سامنے لایا جائے اور اسے آپ کے اڈے میں پہنچایا جائے تاکہ وہ لوگ الجھن میں پھنس جائیں اور ہمیں اصل ٹارگٹ ہٹ کرنے کا وقت مل جائے گا اوور، عمران نے کہا۔ او مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جناب، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق ٹارگٹ کو گاؤں سے ساپور چھاونی لے جایا گیا ہے، وہاں ان کا علاج کیا گیا ہے، پھر مشینری کے ذریعے ان کے ذہن کی چیکنگ کی گئی ہے، اس طرح انہیں یہ بات تو معلوم ہو گئی ہے کہ وہ اصل ٹارگٹ ہے، لیکن ان کے پاس کوئی فلم رول تھا جو انہیں نہیں مل رہا، اسی لیے انہوں نے انہیں قید میں رکھا ہوا ہے اور اب وہ فلم رول ٹریس کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے انتہائی جدید ترین مشینری مارگا گاؤں کے قریب لائی جا رہی ہے، یہ مشینری اس قدر جدید ہے کہ یہ ہمارا اسپاٹ بھی چیک کر سکتی ہے، اسی لیے ہم اپنا اسپاٹ کلوز کر کے فوری طور پر یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں اوور، ابو یوسف نے جواب دیا۔ تمہیں کس طرح ان باتوں کا پتہ چلا ہے اوور، عمران نے پوچھا۔
ساپور چھاؤنی میں میرا ایک خاص آدمی موجود ہے جناب، اس نے مجھے خفیہ اطلاع بھجوائی ہے تاکہ ہم اپنا اسپاٹ بچا لیں۔ اوور ابو یوسف نے جواب دیا، کیا یہ تمہارا آدمی چھاؤنی سے ٹارگٹ کو برآمد کرانے میں مدد دے سکتا ہے؟ اوور عمران نے پوچھا۔ اس چھاؤنی میں انتظامات انتہائی سخت کر دیے گئے ہیں، بہرحال اس سے مدد لی جا سکتی ہے اگر وہ کر سکا تو۔ اوور ابو یوسف نے جواب دیا، اس سے براہ راست رابطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اوور عمران نے پوچھا۔ وہ چھاؤنی کے مواصلاتی نظام کا انچارج ہے، کیپٹن نارائن اس کا اصل نام ہے۔ اگر آپ اس چھاؤنی کی جنرل فریکوینسی پر کال کریں تو کیپٹن نارائن ہی کال اٹینڈ کرے گا۔ اس کا کوڈ اسلم ہے، آپ کہیں کہ آپ نے کیپٹن اسلم سے بات کرنی ہے تو وہ سمجھ جائے گا، پھر وہ خود ہی ٹرانسمیٹر کال کو محفوظ کر لے گا۔ اوور دوسری طرف سے کہا گیا، کیا فریکوینسی ہے؟ اوور عمران نے پوچھا۔ تو دوسری طرف سے فریکوینسی بتا دی گئی، کیا آپ اسے میرے متعلق بریف کر سکتے ہیں؟ اوور عمران نے کہا، جی ہاں کیوں نہیں، آپ 10 منٹ بعد اسے کال کریں، میں اس دوران اسے بریف کر دوں گا، وہ ہمارا خاص آدمی ہے، آپ بے فکر ہو کر اس سے بات کریں۔ اوور دوسری طرف سے کہا گیا، اوکے میں 10 منٹ بعد اسے کال کروں گا۔ اوور اینڈ آل عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ پھر 10 منٹ بعد اس نے ٹرانسمیٹر پر ابو یوسف کی بتائی ہوئی فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، اوور عمران نے بغیر کوئی نام لیے کہا، یس کیپٹن نارائن بول رہا ہوں۔ اوور دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی، کیپٹن اسلم سے بات کرنی ہے۔ اوور عمران نے کہا، اچھا 1 منٹ ہولڈ کیجیے۔ اوور دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو اب آپ کھل کر بات کر سکتے ہیں، مجھے 40 کی کال مل چکی ہے۔ اوور دوسری طرف سے کہا گیا، کیپٹن آپ کی چھاؤنی میں صادق چکاری کو رکھا گیا ہے، کیا یہ درست ہے؟ اوور عمران نے پوچھا، جی ہاں سر شاہین اس وقت چھاؤنی کے خصوصی سیل میں موجود ہے۔ اوور دوسری طرف سے کہا گیا، کیا اسے اس سیل سے نکالا جا سکتا ہے؟ اوور عمران نے پوچھا، نہیں جناب ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اسپیشل سیل سے کسی کو نہیں نکالا جا سکتا، نہ ہی ان سے کوئی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اوور دوسری طرف سے کہا گیا، کیا آپ تفصیلات بتا سکتے ہیں کہ یہ سیل کہاں ہے، اس کے حفاظتی انتظامات کیا ہیں؟ اوور عمران نے کہا، اسپیشل سیل چھاؤنی کے نیچے بنے ہوئے خصوصی تہخانوں میں بنے ہوئے ہیں، یہ تہخانے میکینزم کے تحت کھلتے اور بند ہوتے ہیں، ان میں باقاعدہ کمپیوٹر استعمال کیے جاتے ہیں، ان کا تمام تر کنٹرول علیحدہ ایک سیکشن کے پاس ہے جس کا کوئی تعلق چھاؤنی کے دوسرے افراد کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے مزید تفصیلات بھی نہیں بتائی جا سکتی۔ اوور کیپٹن نارائن نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ سر شاہین کے زندہ رہنے کے کتنے امکانات موجود ہیں؟ اوور عمران نے کہا، میں کیا کہہ سکتا ہوں، میرا ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بس اتنا معلوم ہے کہ وہ اسپیشل سیل میں موجود ہیں۔ اوور کیپٹن نارائن نے جواب دیا، کرنل شوالا انچارج ہے ساپور چھاؤنی کا؟ اوور عمران نے پوچھا، جی ہاں وہی انچارج ہے۔ اوور دوسری طرف سے کہا گیا، کرنل شوالا اب کہاں ہے؟ اوور عمران نے پوچھا، مارگا گاؤں گئے ہوئے ہیں، معلوم ہوا ہے کہ وہاں سے انہیں کسی فلم رول کی تلاش ہے۔ اوور دوسری طرف سے کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اوور اینڈ آل عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس لمحے صفدر اندر داخل ہوا، اس نے واقعی صادق چکاری کا میک اپ کیا ہوا تھا، اب اس کی ضرورت نہیں رہی صفدر، اب ہمیں فوری طور پر ساپور چھاؤنی پہنچنا ہے اور وہاں سے ہمیں ہر صورت صادق چکاری کو نکالنا ہے، اس کے لیے ہمیں ڈائریکٹ ایکشن کرنا ہوگا۔ عمران نے کہا، تو میں میک اپ واش کر دوں؟ صفدر نے کہا، ہاں عمران نے کہا اور صفدر واپس مڑ گیا۔ عبداللہ ہم نے فوری طور پر براہ راست ساپور چھاؤنی پہنچنا ہے، کیا اس کا کوئی انتظام ہو سکتا ہے؟ عمران نے عبداللہ سے مخاطب ہو کر کہا، مثلاً کس قسم کا انتظام؟ عبداللہ نے کہا، کوئی فوجی ہیلی کاپٹر مل جائے۔ عمران نے کہا، عمران صاحب ایسا ممکن نہیں ہے، حالات اس قدر سخت ہیں کہ ہمیں جو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق اب یہاں سے سرحد پار کرنا بھی انتہائی مشکل ہے، یکلحد انتہائی سخت نگرانی اور چیکنگ شروع ہے۔ عبداللہ نے کہا، اس کا مطلب ہے ہمیں پہلے کافرستان جانا پڑے گا اور وہاں سے مشکبار میں داخل ہونا پڑے گا۔ عمران نے کہا، ہاں وہاں اس قدر سختی نہیں ہوگی، وہاں اگر آپ چاہیں تو سہولت مل سکتی ہے۔ عبداللہ نے کہا، پہلے روٹ چیک کر لیں پھر بات ہوگی، تم ایسا کرو کہ کافرستان اور اس سے ملحقہ مشکبار وادی کا تفصیلی نقشہ لے آؤ۔ عمران نے کہا اور عبداللہ سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ایک غار کے باہر کرنل شوالا، کرنل چوپڑا اور دوسرے فوجی آفیسرز موجود تھے۔ غار کے اندر ایک چھوٹی سی مشین زمین میں نصب تھی اور ایک آدمی جھک کر اسے آپریٹ کرنے میں مصروف تھا اور سب کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں، ان سب کے چہروں پر امید و بہم کے تاثرات نمایاں تھے۔ تھوڑی دیر بعد مشین آف کر دی گئی اور وہ آدمی جس کے جسم پر فوجی یونیفارم تھی باہر آ گیا۔ سوری کرنل، اس غار میں کوئی فلم رول موجود نہیں ہے، اس فوجی نے باہر آ کر کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر وہ فلم رول کہاں گیا؟ کرنل شوالا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، سر اگر ایسا رول ہوتا تو یقیناً اب تک مل چکا ہوتا۔ کرنل چوپڑا نے کہا، نہیں کرنل چوپڑا، یہ فلم رول بہرحال تھا لیکن اب کہاں گیا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کرنل شوالا نے کہا، سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ صادق چکاری نے ہاتھ گھما کر دور کہیں اسے پھینک دیا ہو اور ہم اسے یہیں تلاش کرتے پھر رہے ہوں، ایک فوجی افسر نے کہا، ہاں لیکن جہاں تک کوئی شخص اسے پھینک سکتا ہے وہاں تک تو ہم نے چیکنگ کر لی ہے، بہرحال مزید وسیع ایریے میں چیکنگ کرنی ہوگی۔ کرنل شوالا نے کہا، پھر وہ واپس مڑ گیا۔ ایک طرف عارضی کیمپ لگایا گیا تھا، کرنل شوالا نے وہاں پہنچ کر ہدایات دینا شروع کر دیں، پھر اس کی ہدایات کے مطابق سب لوگ تیزی سے ادھر ادھر پھیل گئے۔ کرنل شوالا کرنل چوپڑا کے ساتھ کیمپ میں ہی بیٹھ گیا، مجھے یقین ہے کہ وہ فلم رول یہاں موجود ہے لیکن آخر وہ کیسے چیک نہیں ہو رہا؟ کرنل شوالا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اسے صادق چکاری پر کیوں نہ سختی کی جائے اور اسے بتانے پر مجبور کر دیا جائے۔ کرنل چوپڑا نے کہا، اسے خود بھی معلوم نہیں ہے، میرا خیال ہے اس نے اس نیم بے ہوشی کے عالم میں کہیں پھینک دیا ہو، اسی لیے اس کی شعور اور لاشعور میں اس بارے میں کچھ بھی موجود نہیں ہے، ورنہ تو ہمیں یہاں خراب ہونے کی ضرورت نہ پڑتی۔ کرنل شوالا نے منہ بناتے ہوئے کہا،
پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی میز پر موجود ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی تو کرنل شیوالا نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو ملٹری سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کالنگ کرنل شیوالا اوور۔ پرائم منسٹر صاحب کے ملٹری سیکرٹری کی تیز اور سخت آواز سنائی دی۔ یہ سر کرنل شیوالا ٹیننگ یو سر اوور۔ کرنل شیوالا نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا، پرائم منسٹر صاحب سے بات کریں اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو پرائم منسٹر کالنگ اوور۔ چند لمحوں بعد پرائم منسٹر کی بھاری اور باوقار آواز سنائی دی، یس سر کرنل شیوالا ٹیننگ یو سر اوور۔ کرنل شیوالا نے ایک ہی فقرے میں دو بار سر کہتے ہوئے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا، وہ فلم رول مل گیا ہے اوور۔ پرائم منسٹر صاحب نے پوچھا، نو سر، انتہائی جدید ترین مشینری سے مکمل چیکنگ کر لی گئی ہے، وہ فلم رول دستیاب نہیں ہو سکا۔ اب ہم وسیع ایریے میں چیکنگ کر رہے ہیں کہ شاید اس صادق چکاری نے ہاتھ گھما کر اسے دور پھینک دیا ہو اوور۔ کرنل شیوالا نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ صادق چکاری کا کوئی ساتھی اور بھی ہو جو فلم رول لے کر نکل گیا ہو اوور۔ پرائم منسٹر نے کہا، نہیں سر، اگر ایسا ہوتا تو اس کا ذہن چیک کرنے والی مشین اس آدمی کے بارے میں بتا دیتی اوور۔ کرنل شیوالا نے جواب دیا، صادق چکاری اب کہاں ہے اوور؟ پرائم منسٹر نے پوچھا، وہ چھاؤنی کے اسپیشل سیل میں قید ہے جناب اوور۔ کرنل شیوالا نے کہا، تم اپنے نائب کو یہاں چیکنگ کا کام دے کر ساپور چھاؤنی پہنچو۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ صادق چکاری کو ایسی جگہ پر رکھا جائے جس جگہ کا علم صرف اعلیٰ ترین حکام کو ہو، کیونکہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کی طرف سے خطرہ موجود ہے کہ وہ کسی بھی لمحے صادق چکاری کو تمہاری تحویل سے نکال سکتی ہے اوور۔ پرائم منسٹر نے کہا، کیا یہ فیصلہ ہو گیا ہے سر کہ اسے زندہ رکھا جائے گا، جبکہ پہلے تو یہی حکم تھا کہ اسے فلم رول ملنے کے بعد ہلاک کر دیا جائے گا اوور۔ کرنل شیوالا نے کہا، یہ فیصلہ کرنا حکومت کا کام ہے، تمہارا نہیں، اور نہ حکومت تمہیں اس بارے میں کچھ بتانے کی پابند ہے اوور۔ پرائم منسٹر نے انتہائی تلخ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، سوری سر، آئی ایم ریئلی سوری سر اوور۔ کرنل شیوالا نے انتہائی معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، تم ساپور چھاؤنی پہنچو، میرے ملٹری سیکرٹری کرنل پرشاد کو تم ذاتی طور پر جانتے ہو، وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے خصوصی ہیلی کاپٹر پر چھاؤنی پہنچے گا۔ تم نے صادق چکاری کو بے ہوش کر کے اس کے ساتھ بھیج دینا ہے اور اسے ہوش میں لانے کی دوا بھی دے دینی ہے، اور اس کے بعد تم نے اس فلم رول کی تلاش کا کام کرنا ہے اوور۔ پرائم منسٹر نے کہا، یس سر، میں ابھی ہیلی کاپٹر پر روانہ ہو جاتا ہوں اوور۔ کرنل شیوالا نے کہا، اوکے اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور کرنل شیوالا نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا، پھر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کرنل چوپڑا، میں صادق چکاری کی ڈلیوری دے کر واپس آ جاؤں گا، تم اس دوران فلم رول کی تلاش جاری رکھو، کرنل شیوالا نے کرنل چوپڑا سے کہا جو اس کے اٹھتے ہی خود بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یس کرنل، کرنل چوپڑا نے جواب دیا اور کرنل شیوالا سر ہلاتا ہوا کیمپ کے بیرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ کافرستان کے وزیر اعظم اپنے آفس میں کرسی پر بیٹھے ایک فائل کے مطالعہ میں مصروف تھے۔ میز پر 4 مختلف رنگوں کے ٹیلی فون موجود تھے، جن کے ساتھ ہی ایک خصوصی طاقت کا ٹرانسمیٹر اور ایک انٹر کام بھی موجود تھا کہ سرخ رنگ کے فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی تو پرائم منسٹر نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل میز پر رکھ کر انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس پرائم منسٹر نے باوقار سے لہجے میں کہا، ملٹری سیکرٹری کرنل پرشاد بول رہا ہوں جناب۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، ہاں کیا رپورٹ ہے کرنل پرشاد؟ پرائم منسٹر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ٹارگٹ کو ساپور چھاؤنی سے وصول کر کے میں نے آپ کی ہدایات کے مطابق اسے کرنل ٹنڈن کے حوالے کر دیا ہے، آپ اس سے رپورٹ لے لیں۔ دوسری طرف سے اسے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا گیا، اوکے پرائم منسٹر نے کہا اور ریسیور رکھ کر انہوں نے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر پریس کر دیا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے ان کے پرسنل سیکرٹری کی آواز سنائی دی، کرنل شیام سے بات کراؤ، پرائم منسٹر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ 4 لمحوں بعد سفید رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو پرائم منسٹر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس پرائم منسٹر نے کہا، کرنل شیام بول رہا ہوں سر۔ دوسری طرف سے کرنل شیام کی مودبانہ آواز سنائی دی، کیا رپورٹ ہے ٹارگٹ کے بارے میں؟ پرائم منسٹر نے پوچھا، ٹارگٹ ہٹ کر لیا گیا ہے جناب، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ کوئی پرابلم؟ پرائم منسٹر نے پوچھا۔ نو سر، آل از اوکے، کرنل شیام نے جواب دیا۔ اوکے پرائم منسٹر نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ان کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے، لیکن ابھی انہوں نے میز پر رکھی ہوئی فائل اٹھائی ہی تھی کہ نیلے رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور پرائم منسٹر بے اختیار چونک پڑے، کیونکہ نیلے رنگ کے فون کا تعلق براہ راست صدر مملکت سے تھا۔ انہوں نے جلدی سے ریسیور اٹھا لیا۔ یس سر، پرائم منسٹر نے قدرے مودبانہ لہجے میں کہا، آپ نے ساپور چھاؤنی سے صادق چکاری کو اپنے تحویل میں لے لیا ہے، کیا یہ رپورٹ درست ہے؟ دوسری طرف سے صدر کی باوقار آواز سنائی دی۔ یس سر، پرائم منسٹر نے جواب دیا، لیکن آپ نے اس بارے میں کوئی رپورٹ نہیں دی اور نہ ہی اس کی وجہ بتائی ہے۔ صدر مملکت کا لہجہ قدرے ناخوشگوار تھا۔ میں نے سوچا کہ جب معاملہ مکمل ہو جائے گا تو میں آپ سے تفصیل سے بات کروں گا، ابھی چند لمحے پہلے مجھے معاملہ مکمل ہونے کی کال ملی ہے، ابھی میں آپ کو کال کرنے ہی والا تھا کہ آپ کی کال آ گئی۔ دراصل مجھے خفیہ طور پر اطلاع ملی ہے کہ صادق چکاری مشک باریوں کی سب سے خوفناک اور خطرناک تنظیم الجہاد کا لیڈر ہے۔ وہ اپنے ہیڈ کوارٹر سے اس تنظیم کو کنٹرول کرتا اور چلاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ تمام تنظیموں میں سے کافرستانیوں کو سب سے زیادہ نقصان الجہاد ہی پہنچا رہی ہے، اور یہ تنظیم پاکیزہ اور مشک باری تنظیموں کے درمیان رابطے کا کام کر رہی ہے۔ اور یہ اطلاع بھی مجھے ملی ہے کہ الجہاد صادق چکاری کو زندہ یا مردہ ہمارے ہاتھوں سے نکالنے کے لیے کام کر رہی ہے، اور اس کے مخبر کافرستانی فوجیوں میں بھی موجود ہیں۔ اس رپورٹ کے بعد میں نے مناسب سمجھا کہ صادق چکاری کو ماؤنٹین ایف کی تحویل سے نکال کر خصوصی تحویل میں لے لیا جائے، اور اس کے بعد اسے الجہاد کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر کے اس تنظیم کے خلاف بھرپور انداز میں کارروائی کی جائے۔ پرائم منسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا یہ اطلاع حتمی ہے؟ صدر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ یس سر، پرائم منسٹر نے جواب دیا۔
اور پھر تو واقعی آپ نے جو کچھ کیا ہے اچھا کیا ہے، لیکن صادق چکاری کو آپ نے پھر بھی تو فوج کے کسی سیکشن کی تحویل میں دیا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ الجہاد والے یا پاکستان سیکرٹ سروس والے اس کا سراغ لگا لیں۔ صدر نے کہا، جناب میں نے اس سلسلے میں باقاعدہ سوچ سمجھ کر منصوبہ بندی کی ہے۔ ساپور چھاؤنی سے صادق چکاری کو میرے ملٹری سیکرٹری نے اپنے ہیلی کاپٹر میں اٹھایا ہے، پھر اس نے میرے حکم پر بے ہوش صادق چکاری کو راگن کے کرنل شیام کے حوالے کیا ہے۔ لیکن کرنل شیام نے ملٹری سیکرٹری سے اپنا تعارف بطور کرنل ٹنڈن کرایا ہے۔ اس نے کرنل ٹنڈن کا میک اپ کیا ہوا تھا جبکہ کرنل ٹنڈن چھٹی پر گیا ہوا ہے۔ پھر کرنل شیام نے صادق چکاری کو تباکی ایئرپورٹ بیس کے کمانڈر لچمن کے حوالے کیا ہے اور کمانڈر لچمن نے اسے اپنے خصوصی ہیلی کاپٹر میں کنڈور کے اسپیشل کیمپ پہنچا دیا ہے۔ کیمپ کمانڈر کرنل پرشاد اسے اپنے خصوصی کیمپ میں رکھ کر اسے پوچھ گچھ کرے گا۔ کمانڈر لچمن کے ہیلی کاپٹر میں مخصوص ٹائم بم لگا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے واپسی پر فضا میں ہی اس کا ہیلی کاپٹر دھماکے سے پھٹ گیا اور کمانڈر لچمن ہلاک ہو گیا۔ اسے حادثہ ظاہر کیا جائے گا کہ کمانڈر لچمن کا ہیلی کاپٹر کسی پہاڑی چٹان سے ٹکرا کر تباہ ہوا ہے، جبکہ کرنل شیام کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس کی کار کو ایک ٹرولر اچانک ٹکر مارے گا، اس طرح وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو جائے گا۔ اس طرح صادق چکاری تک پہنچنے کے تمام راستے مسدود کر دیے گئے ہیں۔ اب صرف کرنل پرشاد، آپ اور میرے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہے کہ صادق چکاری کہاں گیا، آیا وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ پرائم منسٹر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، آپ نے تو واقعی حیرت انگیز منصوبہ بندی کی ہے، لیکن جب تک صادق چکاری کی لاش سامنے نہیں آئے گی اسے ٹریس کرنے کی بہرحال کوشش جاری رہے گی۔ صدر نے کہا، جناب کرتے رہیں ٹریس، آپ سے اور مجھ سے ظاہر ہے وہ معلوم نہیں کر سکتے، اور اسپیشل بیس کے بارے میں بھی سوائے آپ کے اور میرے اور کسی کو علم نہیں ہے، اسی لیے وہ کہاں اور کیسے ٹریس کریں گے۔ جبکہ کرنل پرشاد پوچھ گچھ کے سلسلے میں انتہائی تربیت یافتہ آدمی ہے، وہ اس صادق چکاری کی روح سے بھی سب کچھ اگلوا لے گا اور اس کے بعد اس الجہاد کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اگر وہ فلم رول مل گیا تو پھر باقی تنظیموں اور اڈوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اس طرح مشک باری تحریک آزادی کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا جائے گا۔ پرائم منسٹر نے کہا، گڈ، اب میں پوری طرح مطمئن ہوں، بہرحال یہ مشن آپ کا ہے اور آپ نے ہی اسے مکمل طور پر ڈیل کرنا ہے۔ صدر نے کہا، آپ بے فکر ہیں جناب، آپ دیکھیں گے کہ میں مشک باریوں کی جدوجہد کا خاتمہ کس طرح کرتا ہوں۔ پرائم منسٹر نے انتہائی بااعتماد لہجے میں کہا، آپ چیف شاگل کو فون کر کے اس کے ذمے یہ ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ پاکستان سیکرٹ سروس کو ڈیل کرے، تاکہ اگر کوئی پاکستان سیکرٹ سروس صادق چکاری کے معاملے میں کام کرے تو کافرستان سیکرٹ سروس اسے کور کر سکے۔ صدر نے کہا، جناب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، پاکستان سیکرٹ سروس چاہے کچھ بھی کیوں نہ کر لے وہ صادق چکاری تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ پرائم منسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں، اس کے علاوہ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ فلم رول کو تلاش کیا جا رہا ہے، اس لیے وہ وہاں پہنچ کر فلم رول کو اپنے قبضے میں لے لیں۔ آپ کافرستان سیکرٹ سروس کی ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ انہیں چیک کرے اور پاور ایجنسی کی ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ مارگا گاؤں جا کر وہاں چارج سنبھالے اور فوج کے ساتھ مل کر اس فلم رول کو بھی ٹریس کریں اور مل جانے پر اسے اپنی تحویل میں لے کر آپ تک پہنچا دیں۔ صدر نے کہا، یہ سر ٹھیک ہے سر، میں بھی ہدایات دے دیتا ہوں۔ پرائم منسٹر نے کہا تو دوسری طرف سے اوکے کے الفاظ کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ پرائم منسٹر نے ریسیور رکھا اور انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر ایک نمبر پریس کر دیا۔ یہ سر، دوسری طرف سے پرسنل سیکرٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی، کافرستان سیکرٹ سروس چیف شاگل کے مجھ سے بات کراؤ فوراً۔ پرائم منسٹر نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ 4-5 منٹ بعد سرفران کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو پرائم منسٹر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، پرائم منسٹر نے تحکمانہ لہجے میں کہا، کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف شاگل لائن پر موجود ہیں جناب۔ دوسری طرف سے پرسنل سیکرٹری نے مودبانہ لہجے میں کہا، ہیلو۔ پرائم منسٹر نے ایک لمحہ رک کر تحکمانہ لہجے میں کہا، شاگل بول رہا ہوں، چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس۔ دوسری طرف سے شاگل کی مودبانہ آواز سنائی دی، مسٹر شاگل، صادق چکاری کو حکومت اپنی تحویل میں لے چکی ہے۔ حکومت کو اطلاع ملی ہے کہ پاکستان سیکرٹ سروس صادق چکاری کو ٹریس کر کے اور حکومت کی تحویل سے حاصل کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ انہیں ٹریس کر کے نہ صرف انہیں روکیں بلکہ ان کا خاتمہ کر دیں۔ پرائم منسٹر نے تحکمانہ لہجے میں کہا، صادق چکاری تو فوج کی تحویل میں تھا جناب، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا جناب کہ اسے فوج کی تحویل میں سے نکال لیا جائے کیونکہ فوج تربیت یافتہ سیکرٹ ایجنٹوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن میری بات رد کر دی گئی، اسی لیے میں خاموش ہو گیا۔ لیکن اب آپ فرما رہے ہیں کہ صادق چکاری کو فوج کی تحویل میں سے لے لیا گیا ہے، اس سے کیا مطلب ہوا؟ مجھے معلوم ہونا چاہیے تاکہ میں اسی انداز میں کام کر سکوں۔ شاگل نے جواب دیتے ہوئے کہا، صادق چکاری کو فوج کی تحویل سے لے لیا گیا ہے اور حکومت سے مطلب آپ میری ذات اور صدر مملکت کی ذات سمجھ لیں اور بس سے زیادہ کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ پرائم منسٹر نے کہا، صرف اتنا بتا دیں کہ اسے مشک بار میں رکھا گیا ہے یا کافرستان میں، تاکہ میں اسی لحاظ سے اپنی منصوبہ بندی ترتیب دے سکوں۔ شاگل نے کہا، مشک بار کا مسئلہ مشک بار میں ہی حل کیا جا سکتا ہے، اسی لیے اسے مشک بار میں ہی رکھا گیا ہے۔ پرائم منسٹر نے کہا، ٹھیک ہے جناب، اب میں پاکستان سیکرٹ سروس کو ڈیل کر لوں گا۔ شاگل نے جواب دیا، مجھے آپ نے ساتھ ساتھ رپورٹ دیتے رہنا ہے۔ پرائم منسٹر نے کہا، یس سر، شاگل نے کہا اور پرائم منسٹر نے ریسیور رکھ دیا۔ ان کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تیرنے لگی تھی کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر شاگل کو چکر دیا تھا کہ صادق چکاری کو مشک بار میں رکھا گیا ہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ پاکستان سیکرٹ سروس والے اس شاگل کے کسی بھی آدمی سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اس طرح وہ مشک بار میں ہی صادق چکاری کو ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت کافرستان کے دارالحکومت میں ناٹران کے خصوصی اڈے پر موجود تھا۔ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ایگریمنٹ میک اپ اور ایگریمنٹ سیاحوں کے کاغذات کی بنیاد پر دارالحکومت پہنچے تھے اور پھر ایئرپورٹ سے نکل کر وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ایگریمنٹ سیاحوں کے سب سے مقبول ہوٹل گرانڈ پہنچے تھے۔
जहां उन्हें चौथी मंजिल पर कमरे मिल गए। इमरान ने एक हफ्ते के लिए कमरे बुक कराए थे, लेकिन कमरे में पहुंचकर इमरान ने अपना और अपने साथियों का मेकअप तब्दील किया। फिर मेकअप के साथ साथ लिबास भी तब्दील करके उन्होंने बाकी बैग तो कमरों में छोड़े और ज़रूरी सामान एक बैग में डालकर वो उस बैग समेत बाहर आ गए। इमरान साथियों समेत होटल से पैदल ही करीबी मार्केट पहुंचा। फिर एक पब्लिक फ़ोन बूथ से उसने नाटरॉन को फ़ोन करके उसे गाड़ी भेजने के लिए कहा और चुनांचे इस गाड़ी में बैठकर वो नाटरॉन के खसूसी अड्डे पर पहुंच गए। इमरान साहब, आप मुझे यहाँ आने से पहले फ़ोन कर देते तो मैं आपको एयरपोर्ट से ही उठा लेता। नाटरॉन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे उठाने से पहले हमें शागल उठा कर ले जाता। इमरान ने जवाब दिया तो नाटरॉन बेइख्तियार चौंक पड़ा। तो क्या शागल को आपकी यहाँ आमद का इल्म था, जबकि मुझे तो चीफ ने इस बारे में कोई बात नहीं बताई। नाटरॉन ने हैरत भरे लहजे में कहा, चीफ के लिहाज से तो हम वादी मुश्किबार में मौजूद हैं, लेकिन वहाँ हालात ऐसे पेश आए कि हमें यहाँ आना पड़ा, और जिस किस्म का ये मिशन है इस लिहाज से लामहला शागल ने हमें चेक करने के इंतजाम कर रखे होंगे, इसलिए हमें ये लामहला ये चक्कर चलाना पड़ा। इमरान ने कहा, ओ, इसका मतलब है कि कोई अहम तरीन मिशन है। नाटरॉन ने चौंक कर कहा। फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, एक मुलाजिम ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। ट्रॉली पर चाय के बर्तन मौजूद थे। मुलाजिम ने चाय के बर्तन दरमियानी मेज़ पर रखे और ट्रॉली लेकर वो वापस चला गया। नाटरॉन ने चाय बनानी शुरू कर दी और इमरान ने उसे मिशन के बारे में तफसील बतानी शुरू कर दी। ओ, तो आप यहाँ से मश्कबार में दाखिल होना चाहते हैं ताकि सापूर छावनी से सादिक चकारी को आज़ाद कराया जा सके। नाटरॉन ने चाय की तैयार शुदा प्यालियाँ हर एक के सामने रखते हुए कहा, हाँ, यहाँ से हम ज़्यादा आसानी से और जल्दी वहाँ तक पहुँच सकते हैं, जबकि वहाँ से वो लोग अलर्ट थे और हमारे पास जल्द से जल्द सापूर पहुँचने का कोई ज़रिया मौजूद नहीं था और सादिक चकारी को किसी भी वक्त हलाक किया जा सकता है। इमरान ने कहा, यहाँ से तो आप बराह रास्त सापूर जा सकते हैं। सापूर इमारती लकड़ी की बहुत बड़ी मंडी है और वहाँ दुनिया भर के ताजर जाते रहते हैं। बाकायदा एयर सर्विस है। नाटरॉन ने कहा, पहले मुझे ट्रांसमीटर लाकर दो ताकि मैं मालूम कर सकूं कि अब तक की क्या पोजीशन है। ऐसा ना हो कि हम जब वहां पहुंचे तो चिड़ियां खेत ही चुक चुकी हों। इमरान ने कहा, तो क्या आपका वहां आदमी कोई मौजूद है? नाटरॉन ने हैरत भरे लहजे में कहा, दिल वालों के दिल वालों से राब्ते तो बहरहाल होते ही हैं। इमरान ने जवाब दिया तो नाटरॉन बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। फिर वो उठकर कमरे से बाहर चला गया। इमरान साहब, ये लोग आखिर सादिक चकारी को क्यों जिंदा रखे हुए हैं? सफदर ने कहा, सादिक चकारी इस वक्त मुश्किबारी मुजाहिदीन, उनकी तंजीमों, उनके खुफिया अड्डों और असलहे के स्टोरों का इंसाइक्लोपीडिया है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो लोग अहमक हैं कि उसे हलाक करके सुनहरी मौके से हाथ धो बैठे हैं? वो सादिक चकारी को इस वक्त तक जिंदा रखने पर मजबूर है जब तक कि वो इससे अपने मतलब की तमाम मालूमात हासिल ना कर लें। इमरान ने जवाब दिया और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। उसी लम्हे नाटरॉन एक बड़ा सा ट्रांसमीटर उठाए वापस आया। उसने ट्रांसमीटर इमरान के सामने रख दिया। इमरान ने ट्रांसमीटर पर एक फ्रिक्वेंसी एडजस्ट की, फिर इसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो ओवर। इमरान ने सिर्फ हेलो हेलो कहकर कॉल करते हुए कहा, यस कैप्टन नारायण स्पीकिंग ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी, कैप्टन असलम से बात करनी है। ओवर। इमरान ने कहा, एक मिनट तवक्कुफ कीजिए। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो, अब आप खुलकर बात कर सकते हैं। ओवर। चंद लम्हों बाद वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी, सूरज बोल रहा हूँ, क्या पोजीशन है? सुर शाहीन की। ओवर। इमरान ने कहा, उन्हें यहाँ से ले जाया जा चुका है जनाब। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। कहाँ, कब? ओवर। इमरान ने पूछा। कर्नल शिवाला मार्गा गांव से अचानक यहाँ छावनी आए। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट के खसूसी हेलीकॉप्टर में प्राइम मिनिस्टर के मिलिट्री सेक्रेटरी यहाँ पहुँच के फिर सुर शाहीन को स्पेशल सेल से बेहोशी के आलम में निकालकर प्राइम मिनिस्टर के मिलिट्री सेक्रेटरी के हवाले कर दिया गया और वो हेलीकॉप्टर लेकर वापस चले गए और कर्नल शिवाला भी वापस मार्गा गांव चले गए हैं। ओवर। कैप्टन नारायण ने जवाब देते हुए कहा, कर्नल शिवाला को वो फिल्म रोल मिल गया है कि नहीं? ओवर। इमरान ने पूछा, नहीं जनाब, वहाँ उसकी मुसलसल तलाश जारी है। ओवर। कैप्टन नारायण ने जवाब देते हुए कहा, ओके, ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब ये काम तुमने करना है कि मालूम करो कि प्राइम मिनिस्टर का मिलिट्री सेक्रेटरी सादिक चकारी को कहाँ लेकर गया है और क्यों। इमरान ने नाटरॉन से मुखातिब होकर कहा, मैं अभी मालूम कर लूँगा, वहाँ मेरे बहाबर ज़राए मौजूद हैं, आप मुझे 15 मिनट की इजाज़त दे दें। नाटरॉन ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और नाटरॉन उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसका मतलब है कि अब सापूर छावनी जाने का कोई फ़ायदा नहीं, अब पहले सादिक चकारी को ट्रेस करना होगा। सफदर ने कहा, हाँ नाटरॉन अभी मालूम कर लेगा। ये तो अच्छा हुआ कि हम इधर आ गए, वरना हम हाँ लड़ते भरते सापूर छावनी पहुँचते तो वहाँ से हमें नाउम्मीद होना पड़ता। इमरान ने कहा, इमरान साहब, आप इस फिल्म रोल को कोई अहमियत नहीं दे रहे। हालांकि जो कुछ बताया गया है, अगर ये फिल्म रोल काफिरिस्तान के हाथ लग गया तो मुश्किबारी जहाद को ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ेगा। कैप्टन शकील ने कहा, अगर ये फिल्म रोल उन्हें मिल भी गया तो ये लोग इससे फौरी तौर पर कोई फ़ायदा ना उठा सकेंगे, क्योंकि सादिक चकारी इतना अहमक नहीं है जितना ये लोग उसे समझ रहे हैं। उसने यकीनन ये मालूमात किसी खुफिया कोड में ही महफूज की होंगी। दूसरी बात यह है कि जिंदा सादिक चकारी इस फिल्म रोल से ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मुश्किबारी तंजीमों को भी यकीनन इस फिल्म रोल के बारे में इल्म होगा, इसलिए उन्होंने अपने अड्डे और प्लानिंग तब्दील कर ली होगी। जो तंजीमें इन हालात में काम कर रही हैं वो किसी एक जगह जामद नहीं हो सकती। इमरान ने कहा और कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 15-20 मिनट के बाद नाटरॉन वापस आए तो उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात मौजूद थे।
عمران صاحب ملٹری سیکرٹری نے صادق چکاری کو راگن چھاؤنی کے کرنل ٹنڈن کے حوالے کیا اور واپس آ گیا۔ کرنل ٹنڈن کا پتہ کرائے تو معلوم ہوا وہ تو ایک ہفتے سے چھٹی پر گیا ہوا ہے، جبکہ راگن چھاؤنی میں کسی کو ملٹری سیکرٹری کا آمد کا سرے سے علم ہی نہیں ہے، ناٹران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ صادق چکاری کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ کہیں رکھا گیا ہے۔ صدر کو یقیناً اس کا علم ہوگا، کیا وہاں تمہارے آدمی نہیں ہیں؟ عمران نے کہا، وہاں سے بھی معلوم کر چکا ہوں، انہیں کسی بات کا علم نہیں، ناٹران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس ملٹری سیکرٹری سے پوچھ گچھ کرنی پڑے گی، عمران نے کہا۔ وہ وزیر اعظم کے ساتھ 3 روزہ دورے پر یورپ چلا گیا ہے، اب سے 1 گھنٹہ پہلے وہ گئے ہیں، دورہ پہلے سے طے شدہ تھا، ناٹران نے جواب دیا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بیچ لیے۔ کیا یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ملٹری سیکرٹری نے صادق چکاری کو کس جگہ کرنل ٹنڈن کے حوالے کیا ہے؟ عمران نے کہا، میں آپ کی بات اپنے آدمی سے کراتا ہوں، آپ خود اس سے پوچھ لیں، وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں اسپیشل سیل کا انچارج ہے، ناٹران نے کہا۔ اور اس نے ہاتھ بڑھا کر میز پر پڑا ہوا فون اپنی طرف کھسکایا اور ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے، ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ گوبند بول رہا ہوں، سپرنٹینڈنٹ اسپیشل سیل مینیجر ونود سے بات کرائیں، ناٹران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو مینیجر ونود بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ گوبند بول رہا ہوں، میجر ونود، تم نے کہا تھا کہ تم جلد ہی چھٹی لے کر میرے پاس آؤ گے، کیا پروگرام ہے؟ ناٹران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ او آئی ایم سوری گوبند، میں نے کوشش کی تھی لیکن مجھے چھٹی نہیں مل سکی اور نہ ابھی فوری طور پر ملنے کی امید ہے، اسی لیے میں تمہیں خود ہی فون کروں گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، پھر تو واقعی مجبوری ہے، گڈ بائے، ناٹران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب وہ محفوظ مقام سے خود ہی فون کرے گا، ناٹران نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ناٹران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ناٹران نے کہا، ظفر بول رہا ہوں، مجھے سلیم خان سے بات کرنی ہے، دوسری طرف سے ایک باریک سی آواز سنائی دی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دوسری طرف سے بولنے والے کے دانت نہ ہو اور بولتے ہوئے اس کے منہ سے ہوا نکل جاتی ہو، اسی لیے آواز باریک تھی۔ سلیم خان 5 منٹ بعد آئے گا، پھر آپ فون کر لیں، ناٹران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر 5 منٹ بعد فون کی گھنٹی دوبارہ بج اٹھی تو ناٹران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ لاؤڈر کا بٹن چونکہ پہلے سے ہی پریس تھا، اسی لیے اسے دوبارہ پریس کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یس، ناٹران نے کہا۔ ونود بول رہا ہوں، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ گوبند بول رہا ہوں، ونود، میرے باس رابرٹ سے بات کرو، وہ تم سے ایس سی کے بارے میں تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں، ناٹران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو ناٹران نے ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو رابرٹ بول رہا ہوں، عمران نے بھی لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا۔ یہ سر، ونود بول رہا ہوں، دوسری طرف سے قدرے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ملٹری سیکرٹری نے ریڈ ایگل کو کہاں پہنچایا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے پہلے ہی گوبند کو بتایا ہے کہ ملٹری سیکرٹری نے جو پروفیشنل رپورٹ دی ہے اس کے مطابق اس نے ریڈ ایگل کو ساپور چھاؤنی سے لے کر راگن کے کرنل ٹنڈن کے حوالے کیا ہے، کہاں کیا ہے اس بارے میں معلوم نہیں۔ دوسری طرف سے ونود نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس ہیلی کاپٹر کا پائلٹ کون تھا؟ عمران نے پوچھا۔ پائلٹ کیپٹن موبو رام ہے، وہی پرائم منسٹر کے ہیلی کاپٹر کا پائلٹ ہے، ونود نے جواب دیا۔ موبو رام اس وقت کہاں ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ پرائم منسٹر صاحب فورن ٹور پر چلے گئے ہیں، اسی لیے وہ فارغ ہوگا، اس کی رہائش کا تو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر ہی ہے، لیکن اس وقت وہ یقیناً اسپیشل آفیسرز کلب میں ہوگا کیونکہ اس کے بیوی بچے نہیں ہیں، اسی لیے اس کا زیادہ تر وقت کلب میں ہی گزرتا ہے، ونود نے جواب دیا۔ یہ اسپیشل آفیسرز کلب کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اولڈ فورٹ روڈ پر جناب، ونود نے جواب دیا۔ اوکے، گڈ بائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا تم وہاں سے موبو رام کو اغوا کرا سکتے ہو؟ اسی سے اصل معلومات ملیں گی، عمران نے ناٹران سے کہا اور ناٹران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ فیصل جان بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے فیصل جان کی آواز سنائی دی۔ ناٹران بول رہا ہوں، فیصل جان، عمران صاحب اپنے ساتھیوں سمیت اسپیشل اڈے میں موجود ہیں، تم پرائم منسٹر کے خصوصی ہیلی کاپٹر کے پائلٹ موبو رام سے واقف ہوگے، ناٹران نے کہا۔ ہاں، اچھی طرح جانتا ہوں، کیوں؟ فیصل جان نے پوچھا۔ وہ اس وقت اسپیشل آفیسرز کلب میں ہوگا، عمران صاحب اس سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ پوچھ گچھ کے بعد اسے زندہ واپس پہنچا دیا جائے تاکہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اسے پوچھ گچھ کی گئی ہے، ناٹران نے کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتا، میں اسے بے ہوش کر کے اسپیشل اڈے پر لے آتا ہوں، فیصل جان نے کہا، لیکن خیال رکھنا کہ ہم نے اسے واپس بھی بھیجنا ہے ورنہ اس کے غائب ہونے سے وہ لوگ الرٹ ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے وہ مقصد ہی فوت ہو جائے جس کے لیے اسے پوچھ گچھ کی جانی ہے، ناٹران نے کہا۔ میں یہ کام ماس میک اپ میں کروں گا کیونکہ وہ مجھے ذاتی طور پر جانتا ہے، پھر اسے بے ہوش کر کے لے آؤں گا، اسے پوچھ گچھ کر کے اس کے دوبارہ بے ہوش کر کے وہاں پہنچا دیا جائے گا، اس کے بعد وہ خود ہی اپنی زبان بند رکھے گا، ویسے وہ ذاتی طور پر انتہائی لالچی آدمی ہے، اگر اسے بھاری رقم کا لالچ دے دیا جائے تو وہ خود ہی سب کچھ بتا دے گا، فیصل جان نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اسے لے کر آؤ، پھر جیسا موقع ہوگا ویسا دیکھا جائے گا، ناٹران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میں ملازم کو کہہ آؤں کہ جب فیصل جان اسے لے کر آئے تو وہ ہمیں اطلاع کر دے، ناٹران نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد ناٹران نے عمران کو اطلاع دی کہ موبو رام کو خصوصی تہخانے میں پہنچا دیا گیا ہے، تو عمران اپنے ساتھیوں سمیت ناٹران کی رہنمائی میں اس خصوصی تہخانے میں پہنچ گیا۔ موبو رام، جس کے محسوس حد و حال بتا رہے تھے کہ وہ واقعی انتہائی لالچی آدمی ہے، وہاں موجود تھا۔ فیصل جان بھی وہاں موجود تھا، اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ سلام دعا کی۔ اسے کس طرح بے ہوش کیا گیا؟ عمران نے فیصل جان سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ کن پٹی پر چوٹ مار کر فیصل جان نے جواب دیا۔
ओके, फिर ऐसा है कि तुम और नाटरान बाहर चले जाओ, तुम दोनों मुकामी मेकअप में हो जबकि हम एग्रीमेंट मेकअप में हैं और मुकामी आदमियों की निस्बत एग्रीमेंट बहरहाल रकम देने में ज़्यादा फयास होते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो नाटरान और फैसल जान दोनों बेइख्तियार हंस पड़े और फिर वो दोनों ही इस तहखाने से बाहर चले गए तो इमरान अपने साथियों समेत इस मोबोराम के सामने मौजूद कुर्सियों पर बैठ गया। इमरान के कहने पर सफदर ने मोबोराम का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया और जब उसके जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो सफदर पीछे हटा और इमरान के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद मोबोराम ने कराहते हुए आंखें खोल दी। पहले तो उसकी आंखों में धुंध सी छाई रही, फिर उसका शऊर जाग उठा। उसने बेइख्तियार उठने की कोशिश की लेकिन वो जाहिर है रॉड्स में जकड़े होने की वजह से सिर्फ कसमसा कर रह गया। का कौन हो तुम? और ये मैं कहाँ हूँ? मैं तो फ़ोन रूम की तरफ जा रहा था कि किसी ने मुझे ज़रब लगाई और मैं बेहोश हो गया। ये मैं कहाँ आ गया? क्या मतलब? मोबोराम ने मुसलसल बोलते हुए कहा। तुम्हारा नाम मोबोराम है और तुम प्राइम मिनिस्टर काफिस्तान के खसूसी हेलीकॉप्टर के पायलट हो? इमरान ने क्रीमियन लहजे में बात करते हुए कहा। हाँ, मगर तुम कौन हो और इस तरह तुमने मुझे क्यों जकड़ा हुआ है? मोबोराम ने हैरत भरे लहजे में कहा। मिस्टर मोबोराम, हमारे मुतालिक तुम जितना कम जानोगे इतना ही महफूज रहोगे। हम तुम्हें एक ऑफ़र कर रहे हैं, अगर तुमने ये ऑफ़र कबूल कर ली तो तुम्हें भारी रकम मिल जाएगी और किसी को तुम्हारे यहाँ आने का इल्म भी नहीं होगा और तुम्हें बेहोश करके वापस पहुँचा दिया जाएगा और ये रकम $10 लाख भी हो सकती है। इमरान ने कहा तो मोबोराम की आंखों में यकलहत तेज़ चमक उभर आई। $10 लाख? मोबोराम ने उसी तरह अल्फाज अदा किए जैसे वो दिल ही दिल में $10 लाख को गिन रहा हो, उनकी अहमियत का अंदाज़ा कर रहा हो। उसके चेहरे पर बैक वक्त हैरत और जोश के तासुरात नुमाया हो गए थे। ये तो वाकई बहुत बड़ी रकम है और इस रकम से मेरी ज़िंदगी भी बदल सकती है, लेकिन क्या तुम वाकई इतनी बड़ी रकम अदा कर सकते हो? मोबोराम ने कहा। एक्रीमिया के लिए $10 लाख तुम्हारे काफिस्तानी $10 लाख रुपयों से भी कम अहमियत रखते हैं मिस्टर मोबोराम, इमरान ने कहा। ओह हाँ, वाकई तुम दुरुस्त कह रहे हो। एक्रीमिया तो सुपर पावर है, इसके लिए $10 लाख की क्या अहमियत है। लेकिन तुम मुझे क्या करना होगा? क्या तुम प्राइम मिनिस्टर को हलाक कराना चाहते हो? मोबोराम ने कहा। अगर ऐसा है तो फिर इमरान ने कहा। ओ नहीं, इसके लिए ये रकम कम है, तुम्हें इससे 20 से ज़रब देनी होगी, साथ ही मुझे क्रीमिया में पनाह देनी होगी। मोबोराम ने कहा। नहीं, हमने ये काम नहीं कराना, हमें सिर्फ चंद मालूमात चाहिए, दुरुस्त और सही मालूमात, इमरान ने कहा। लेकिन वो बहरहाल इतना जान गया था कि फैसल जान की बात दुरुस्त है कि ये आदमी हद दर्जा लालची है। कैसी मालूमात? मोबोराम ने चौंक कर पूछा। पहले ये बात सुन लो कि अगर हम तुम्हें वहाँ से अगवा करके यहाँ ला सकते हैं तो यहाँ तुम्हारे जिस्म का एक एक रेशा भी अलहदा किया जा सकता है, तुम पर इंतहाई होलनाक तशद्दुद भी किया जा सकता है और इस तरह भी हम वो मालूमात तुमसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद तुम जिंदा नहीं रहोगे। मगर हम एक्रीमेंट जानते हैं कि अगर रकम हर्श करने से हमारा काम हो सकता है तो हमें किसी की जान लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, इमरान ने कहा। मेरे लिए ये बहुत बड़ी रकम है जनाब, आप पूछे क्या पूछना चाहते हैं? जो कुछ मुझे मालूम होगा मैं दुरुस्त बताऊँगा, मोबोराम ने कहा। तुम प्राइम मिनिस्टर के मिलिट्री सेक्रेटरी के साथ प्राइम मिनिस्टर के खसूसी हेलीकॉप्टर पर साबू छावनी गए, जहां कर्नल शवाला ने एक मुश्कबारी आदमी सादिक चकारी को बेहोशी के आलम में मिलिट्री सेक्रेटरी के हवाले किया। फिर तुम उसे हेलीकॉप्टर में लाद कर वहां से ले आए और हमें मालूम हुआ है कि मिलिट्री सेक्रेटरी ने उसे रागन के कर्नल टंडन के हवाले किया, लेकिन हमें यह भी मालूम हुआ है कि कर्नल टंडन एक हफ्ते से छुट्टी पर है और रागन के किसी आदमी को भी इस लेन देन का इल्म नहीं है। हम ये मालूम करना चाहते हैं कि इस आदमी को मिलिट्री सेक्रेटरी ने किसके हवाले किया और कहाँ किया। चूँकि मिलिट्री सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के साथ गैर मुल्की दौरे पर चला गया है, इसलिए ये भारी रकम कमाने का तुम्हें मौका मिल रहा है, वरना हम मिलिट्री सेक्रेटरी को अगवा करके उससे सब कुछ मालूम कर लेते, इमरान ने कहा। तुम मुझे रकम दो, तुम्हें मैं सब कुछ बता दूंगा, वो कुछ भी जो शायद किसी को भी नहीं मालूम, मोबोराम ने कहा। रकम तुम्हें मिल जाएगी, जब हमने खुद ही पेशकश की है तो जाहिर है हम रकम देंगे, लेकिन इस वक्त जब हमें एहसास हो जाएगा कि तुमने हमारे मतलब की और दुरुस्त मालूमात मुहैया की हैं, इमरान ने सर्द और स्पॉट लहजे में कहा। इस मुश्कबारी सादिक चकारी को बज़ाहिर कर्नल टंडन के ही हवाले किया गया है, लेकिन वो कर्नल टंडन नहीं था बल्कि रागन का कर्नल श्याम था। अलबत्ता उसने कर्नल टंडन का मेकअप कर रखा था, लेकिन मेरे कर्नल टंडन और कर्नल श्याम दोनों से इंतहाई गहरे ताल्लुकात हैं, इसलिए मैं उसे देखते ही पहचान गया था कि वो कर्नल टंडन नहीं बल्कि कर्नल श्याम है। लेकिन चूँकि ये सरकारी मामला थे इसलिए मैं खामोश रहा, मोबोराम ने जवाब देते हुए कहा। कर्नल श्याम को कहाँ ये आदमी दिया गया था? इमरान ने पूछा। रागन कंपनी मुश्कबार और काफिस्तान की दरमियानी सरहद पर फ़राइज़ सर अंजाम देती है, वहीं सरहद पर ही रागन का एक खुफिया अड्डा है जो चांबा वादी में है, ये काम वही हुआ था, मोबोराम ने कहा। लेकिन रागन के किसी आदमी को इसका इल्म नहीं है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। हो भी नहीं सकता क्योंकि कर्नल श्याम हलाक हो चुका है, मोबोराम ने कहा। तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा, उसकी छठी हिस्स कह रही थी कि मोबोराम वाकई बेहद बाहबर है, इसीलिए अगर उसे मजीद रकम का लालच दे दिया जाए तो ये बहुत कुछ बता सकता है। उसने कोट की जेब से एक चेक बुक निकाली और उसका एक चेक फाड़ कर उसने हाथ में ले लिया। इसे आज़ाद कर दो, इमरान ने साथ बैठे हुए सफदर से कहा। तो सफदर खामोशी से उठकर मोबोराम की कुर्सी के अकब में गया और उसने कुर्सी के एक पाए के अकब में मौजूद बटन को पैर से प्रेस किया तो रॉड्स गायब हो गए और मोबोराम आज़ाद हो गया। इधर हमारे पास आकर बैठो मोबोराम, तुमने चूँकि सच बोला है इसलिए तुम वाकई इनाम के हकदार हो, इमरान ने कहा। तो मोबोराम उठा और इस कुर्सी पर आकर बैठ गया जिस पर पहले सफदर बैठा हुआ था, जबकि सफदर ने एक और खाली कुर्सी संभाल ली। ये देखो, ये $10 लाख का गारंटीड चेक ये तुम्हारा हो गया, इमरान ने चेक मोबोराम की तरफ बढ़ाते हुए कहा।
मोबराम ने चेक इमरान के हाथ से जपटा और उसे गौर से देखने लगा। फिर उसके चेहरे पर जैसे यकरहत मसरत का आबशार सा बहने लगा। ओ वाकई ये असल गारंटीड चेक है। ओ बहुत शुक्रिया, ये रकम तो मेरा ख्वाब था, मोबराम ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। फिर चेक को एहतियात से तय करके उसे अपने कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। तुम ऐसे ही एक और चेक के भी मालिक बन सकते हो मोबराम, इमरान ने चेक बुक को खोलकर फिर बंद करते हुए कहा। तो मोबराम बेइख्तियार उछल पड़ा। क्या मतलब, 10 लाख डॉलर का एक और चेक? क्या वाकई? ओ कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, मोबराम ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो शऊर की बजाय लाशऊरी अंदाज में बोल रहा हो, या जैसे उसे अपने कानों पर यकीन न आ रहा हो। दूसरे लम्हे उसने बेइख्तियार होती अपनी कलाई पर चुटकी भरी और इमरान और उसके साथी मोबराम के इस अंदाज पर बेइख्तियार मुस्कुरा दिए। ये सब कुछ हकीकत है मोबराम, हम रकम देने के मामले में वाकई फयाज हैं। जो हमारे साथ तावन करे हम उसे माला माल कर देते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बताओ क्या मालूम करना चाहते हो, जल्दी बताओ, मोबराम ने कहा। मैंने महसूस किया है कि तुम सादिक चकारी के बारे में जानते हो कि उसे कहाँ ले जाया गया है और किस तरह और किस अंदाज में। अगर तुम मुझे ये सब कुछ बता दो तो एक और चेक तुम्हें मिल जाएगा और किसी को भी मालूम ना हो सकेगा कि तुमने हमें कुछ बताया है, इमरान ने कहा। हाँ मैं वाकई जानता हूँ, वो मिलिट्री सेक्रेटरी अहमक आदमी है। वो समझता है कि मोबराम बस पायलट ही है, जबकि मेरी आंखें हर वक्त खुली रहती हैं। सुनो मैं बताता हूँ तुम्हें। जब इस खुफिया अड्डे पर मिलिट्री सेक्रेटरी ने सादिक चकारी को कर्नल टंडन के मेकअप में मौजूद कर्नल श्याम के हवाले किया तो मैंने वहाँ तबाकी एयरबेस के कमांडर लक्ष्मण का खसूसी हेलीकॉप्टर भी खड़ा हुआ देखा था। मुझे यकीन है कि सादिक चकारी को कमांडर लक्ष्मण के हवाले किया गया होगा। फिर यह भी इत्तला मुझे मिल चुकी है कि कमांडर लक्ष्मण कालांग के पहाड़ी इलाके में हलाक हो चुका है। उसका खसूसी हेलीकॉप्टर किसी पहाड़ी से टकरा गया था। हालांकि ये बात 100% झूठ पर मबनी है। कमांडर लक्ष्मण इंतहाई माहिर तरीन पायलट था। फिर कालांग तो उसका अपना इलाका है, वो सैकड़ों नहीं हज़ारों बार वहाँ से गुजरा होगा। उसकी तो आंखें बंद कर दी जाएँ तब भी वो इस इलाके से सही सलामत हेलीकॉप्टर क्रॉस करके ले जाएगा। यकीनन कमांडर लक्ष्मण को इसीलिए हराक कराया गया है कि वो ये ना बता सके कि सादिक चकारी को कहाँ उसने पहुँचाया है, जिस तरह कर्नल श्याम को रोड एक्सीडेंट में हलाक किया गया है। मोबराम ने कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि कमांडर लक्ष्मण ने सादिक चकारी को कहाँ पहुँचाया होगा, इमरान ने कहा। जहाँ तक मेरी मालूमात है कमांडर लक्ष्मण का हेलीकॉप्टर तबाह हुआ तो इसका रुख शुमाल मगरिब की तरफ था। इसका मतलब साफ है कि वो कंडोर के इलाके से वापस अपने तबाकी एयरबेस पर आ रहा था। और कंडोर इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है और वहाँ एक ही स्पेशल बेस कैंप है जिसका नाम कंडोर बेस कैंप है और कर्नल प्रसाद उसका कमांडर है। मैं प्राइम मिनिस्टर समेत कई बार कंडोर बेस कैंप जा चुका हूँ। ये जगह ऐसी है जहाँ कोई अजनबी किसी सूरत भी नहीं जा सकता। मुझे यकीन है कि सादिक चकारी को वहीं भिजवाया गया होगा। वैसे भी कर्नल प्रसाद पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस में कैप्टन था। वो प्राइम मिनिस्टर का दूर का रिश्तेदार है। प्राइम मिनिस्टर ने खसूसी तौर पर उसे कर्नल के ओहदे पर तरक्की देकर कंडोर स्पेशल बेस कैंप का कमांडर बना दिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब उस पर बेहद एतमाद करते हैं और मैंने अक्सर देखा है कि वो कर्नल प्रसाद की सलाहियतों की तारीफें करते रहते हैं। फिर कर्नल प्रसाद हद दर्जा जालिम और सफाक आदमी है। ये बेस कैंप इसीलिए बनाया गया है कि काफिरिस्तान के ऐसे आदमियों को जिनसे मालूमात हासिल करनी हो वहाँ भेजा जाता है और वहाँ कर्नल प्रसाद इन आदमियों पर ऐसे ऐसे जुल्म करता है कि वो चाहे दुनिया के बहादुर तरीन आदमी क्यों ना हो, सब कुछ बताने पर मजबूर हो जाते हैं, मोबराम ने मुसलसल बोलते हुए कहा। तो इमरान ने जेब से तयशुदा नक्शा निकाला और उसे सामने रखी हुई मेज़ पर बिछा दिया। अब तुम बताओ कि कंडोर बेस कैंप कहाँ है, इमरान ने मोबराम से मुखातिब होकर कहा। तो मोबराम नक्शे पर झुक गया। वो चंद लम्हों तक नक्शे को गौर से देखता रहा। फिर उसने एक जगह पर उंगली रख दी। ये है कंडोर का पहाड़ी इलाका और यहाँ ये कैंप है, क्यांग नामी पहाड़ी के अंदर खुफिया कैंप, मोबराम ने कहा। तुम वहाँ गए हो, इसकी जो कुछ तफसील तुम बता सकते हो बता दो, इमरान ने कहा। तो मोबराम ने जो तफसील बताई उसे मालूम हुआ कि पहाड़ी के अंदर एक खुफिया अड्डा बना हुआ है जहाँ 15 के करीब अफराद हैं। यहाँ ऐसी मशीनरी नस्ब है जो इर्द गिर्द के तमाम इलाकों की चेकिंग करती रहती है और इस बारे में इत्तला कंडोर इलाके में वाक़ एक पहाड़ी छावनी और एयरबेस को देती रहती है। जबकि एयरबेस कैंप में बाकायदा टॉर्चिंग रूम भी बनाया गया है जहाँ लोगों की ज़ुबानें खुलवाई जाती हैं। वहाँ फ़ोन तो होगा, इमरान ने कहा। नहीं, ट्रांसमीटर से रब्ता है, ये अंदर मौजूद मशीनरी की मदद से, मोबराम ने जवाब दिया। ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी, इमरान ने कहा। मुझे नहीं मालूम और ना मैंने कभी मालूम करने की कोशिश की है, मोबराम ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन जो कुछ तुमने बताया है उसे जब तक कंफर्म ना कर ले जाए तब तक तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन किया जा सकता है। लेकिन अगर तुम्हें ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी का इल्म नहीं तो तुम प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से अपने तौर पर मालूम कर सकते हो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। हाँ मैं मालूम तो कर सकता हूँ लेकिन मैं वहाँ कॉल तो नहीं कर सकता वरना तो सब कुछ वो लोग समझ जाएंगे, मोबराम ने परेशान से लहजे में कहा। तुम कॉल न करना, तुम सिर्फ फ्रिक्वेंसी मालूम करोगे, इमरान ने कहा। मुझे फ़ोन करना होगा, मोबराम ने कहा। जाकर फ़ोन लेकर आओ, अल्बर्ट, इमरान ने सफदर से मुखातिब होकर कहा और सफदर सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। मेरी समझ में अब तक ये बात नहीं आई कि अक्रीमिया को इस सादिक चकारी से क्या दिलचस्पी पैदा हो गई है, जबकि अक्रीमिया का किसी भी तरह कोई ताल्लुक इस सादिक चकारी से नहीं है, मोबराम ने कहा। तुम्हें ये तो मालूम है कि अक्रीमिया के जान स्याह वादी मुश्कबार में अगवा कर ले गए थे। ये स्याह नहीं थे बल्कि अक्रीमी हुकूमत के अहम आदमी थे और अक्रीमिया हर सूरत में उन्हें बरामद कराना चाहती है, जबकि मुश्कबार तंजीमों और काफिरिस्तान हुकूमत दोनों ने इन स्याहों को अगवा से लाताल्की और लाइल्मी का इजहार कर दिया है।
لیکن اکریمیہ کو معلوم ہوا ہے کہ صادق چکاری ان کے بارے میں جانتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ اکریمین ایجنٹ صادق چکاری تک پہنچتے کافرستان حکومت نے اسے اغوا کرا لیا۔ چنانچہ ہمیں یہاں بھیجا گیا تاکہ ہم صادق چکاری کو ٹریس کر کے اس سے ان سیاحوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ صادق چکاری کو ساپور چھاؤنی میں رکھا گیا ہے، لیکن پھر اطلاع ملی ہے کہ اسے وہاں سے نکال لیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے بارے میں تمہیں علم ہے؟ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو موبورام نے اس انداز میں سر ہلایا جیسے اسے واقعی سمجھ آ گئی ہو کہ اکریمینز کیوں صادق چکاری کے پیچھے اتنی بھاری رقم خرچ کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد صفدر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کارڈ لیس فون پیس موجود تھا۔ یہ موبورام کو دے دو اور موبورام اس پر لاؤڈر کا بٹن موجود ہے، اسے آن کر دو تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے۔ عمران نے کہا تو موبورام نے اس بات میں سر ہلایا، پھر صفدر کے ہاتھ سے اس نے کارڈ لیس فون پیس لے کر اس پر لاؤڈر کا بٹن پریس کیا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اسپیشل آفیسرز کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ موبورام بول رہا ہوں، یہاں میرا دوست سوشیل موجود ہوگا، اس سے میری بات کراؤ۔ موبورام نے کہا ہیلو سوشیل بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، موبورام بول رہا ہوں سوشیل۔ موبورام نے کہا تم اچانک کہاں چلے گئے ہو؟ میں یہاں تمہارا انتظار کرتے کرتے سوکھ گیا ہوں، کامنی بھی آئی ہوئی ہے، وہ بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا مجھے اچانک ایک سرکاری کام کے لیے جانا پڑا ہے، میں جلد ہی واپس پہنچ جاؤں گا۔ مجھے اس کام کے سلسلے میں کرنل پرشاد سے بات کرنی ہے، لیکن مجھے اس کی فریکوینسی کا علم نہیں ہے، اس کی فریکوینسی تو بتاؤ۔ موبورام نے کہا کرنل پرشاد کی فریکوینسی؟ تمہارا مطلب ہے کنڈور اسپیشل بیس کیمپ کی فریکوینسی؟ لیکن وہ تو ٹاپ سیکرٹ ہے۔ سوری موبورام، وہ میں نہیں بتا سکتا۔ دوسری طرف سے کہا گیا میں یہ سرکاری کام کر رہا ہوں، کوئی ذاتی کام تو نہیں کر رہا۔ موبورام نے غصیلے لہجے میں کہا کچھ بھی ہو بہرحال آئی ایم سوری۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں، اسی کو معلوم ہے۔ موبورام نے بے بس سے لہجے میں کہا تم یہی بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ عمران نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ باہر ناٹران اور فیصل جان موجود تھے۔ ناٹران، کیا تم پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں اپنے آدمی سے یہ معلوم کر سکتے ہو کہ کنڈور اسپیشل بیس کیمپ کی ٹرانسمیٹر فریکوینسی کیا ہے؟ عمران نے ناٹران سے مخاطب ہو کر کہا کوشش تو کی جا سکتی ہے، ناٹران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر جلد از جلد معلوم کرو، ورنہ دوسری صورت میں فیصل جان کو اسپیشل آفیسرز کلب سے ایک اور آدمی کو اغوا کر کے یہاں لانا پڑے گا۔ عمران نے کہا اور ناٹران اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کس کو عمران صاحب؟ فیصل جان نے چونک کر پوچھا۔ ایک آدمی سوشیل نام کا ہے، اس موبورام کا بڑا گہرا دوست ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا او ہاں واقعی وہ اس کا گہرا دوست ہے اور انتہائی عیاش طبع آدمی ہے، فیصل جان نے جواب دیا۔ پھر 10 منٹ بعد ناٹران واپس آ گیا۔ معلوم نہیں ہو سکا عمران صاحب، یہ ٹاپ سیکرٹ ہے، ناٹران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر فیصل جان تم جاؤ اور اسے بے ہوش کر کے یہاں لے آؤ، عمران نے کہا تو فیصل جان سر ہلاتا ہوا اٹھا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس موبورام نے کیا بتایا ہے عمران صاحب؟ ناٹران نے کہا 1 منٹ میں اس کو بے ہوش کر دینے کا کہہ کر ابھی واپس آتا ہوں، ظاہر ہے سوشیل کے آنے میں کچھ وقت لگ جائے گا، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا اور ناٹران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران واپس تہانے میں چلا گیا۔ البرٹ موبورام کا خاص خیال رکھنا، میں کچھ دیر بعد آؤں گا، عمران نے کہا، پھر واپس مڑ کر باہر آ گیا۔ پھر باہر آ کر اس نے ناٹران کو تفصیل بتانی شروع کر دی، جبکہ اس دوران صفدر باقی ساتھیوں کے ساتھ وہاں آ گیا۔ موبورام کو بے ہوش کر کے میں نے دوبارہ راڈس میں جکڑ دیا ہے، صفدر نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا مطلب ہے عمران صاحب کہ اب آپ نے اس کنڈور بیس کیمپ پر ریڈ کرنا ہوگا؟ ناٹران نے کہا ہاں، لیکن اس سے پہلے مجھے معلوم کرنا ہوگا کہ اس کی حفاظت کے لیے کس کس ایجنسی کو تعینات کیا گیا ہے۔ عمران نے کہا وہ کیسے معلوم ہوگا؟ ناٹران نے حیران ہو کر کہا شاگل سے معلوم کرنا ہوگا، فون تم لے آئے ہوگے صفدر؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پہلے ناٹران کو جواب دیا، پھر صفدر سے مخاطب ہو گیا اور صفدر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا فون پیس عمران کی طرف بڑھا دیا۔ ہاں عمران صاحب، آپ بے فکر ہو کر بات کریں، ناٹران نے جواب دیا اور عمران نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یہ سے ایک مردانہ آواز سنائی دی میں پاکیزہ سے علی عمران بول رہا ہوں، چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس جناب شاگل سے میری بات کرائیں۔ عمران نے اپنے اصل لہجے میں کہا ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا ہلو شاگل بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد شاگل کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی ارے ارے اتنا اونچا کیوں بول رہے ہو، کیا بہرے گونگے ہو گئے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تم کہاں سے بول رہے ہو؟ شاگل نے اس بار قدرے آہستہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا میں نے تمہارے سیکرٹری کو بتایا ہے کہ میں پاکیزہ سے بول رہا ہوں، کیا اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ ویسے مجھے یقین ہے کہ تم نے مجھ سے بات کرنے سے پہلے متعلقہ آدمیوں کو حکم دے دیا ہوگا کہ وہ معلوم کر کے بتائیں کہ میں کہاں سے بات کر رہا ہوں۔ عمران نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے پاس مصدقہ اطلاعات موجود ہیں کہ تم پاکیزہ سے وادی مشکبار میں داخل ہو چکے ہو۔ شاگل نے کہا آج نہیں تو کل وہ بھی پاکیزہ کا ہی حصہ بن جائے گا۔ ویسے مجھے افسوس ہے شاگل کہ تم نے اپنی اہمیت اس قدر کم کر لی ہے کہ اب پرائم منسٹر اور صدر تم پر اعتماد ہی نہیں کرتے۔ مجھے اس پر بے حد افسوس ہوا ہے، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ تم میں کتنی صلاحیتیں ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے خلاف مشن مکمل کرتے ہوئے مجھے کتنے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب تک میری قسمت نے مجھے تمہارے ہاتھوں ہلاک ہونے سے بچایا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود تمہارے ملک کا پرائم منسٹر اور صدر تمہیں ایک فضول اور ناکارہ آدمی سمجھتے ہیں اور تمہارے علاوہ وہ تھرڈ کلاس لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ عمران نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم ہاں غلط بات کر رہے ہو۔ ویسے تمہاری یہ بات تو واقعی درست ہے کہ تم اپنی قسمت کی وجہ سے ہی اب تک میرے ہاتھوں سے بچے ہوئے ہو، لیکن یہ بتا دوں کہ ہر بات قسمت ساتھ نہیں دیا کرتی، شاگل نے جواب دیا۔
اور عمران کے ساتھ ساتھ باقی ساتھی بھی شاغل کا جواب سن کر بے اختیار مسکرا دیے۔ مجھے معلوم ہے لیکن اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوتا رہے گا۔ میں نے تمہیں اسی لیے فون کیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب صادق چکاری کو ساپور چھاؤنی سے نکال کر لے گئے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے اپنا خصوصی ہیلی کاپٹر اور اپنے ملٹری سیکرٹری کو استعمال کیا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ صادق چکاری کو انہوں نے کافرستان میں کسی خفیہ مقام پر پہنچا دیا ہے، جبکہ تمہیں اس کی ہوا تک نہیں لگنے دی گئی۔ عمران نے کہا، بکواس مت کرو، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے وہ اسپاٹ معلوم کرنا چاہتے ہو جہاں صادق چکاری کو رکھا گیا ہے۔ مجھے معلوم ہے لیکن میں تمہیں نہیں بتا سکتا، شاغل نے کہا، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، تم اپنے آفس میں بیٹھے اپنے ماتحتوں پر روب جھاڑتے رہو، اب میں مزید کیا کہہ سکتا ہوں؟ ویسے مجھے تم سے ہمدردی ہے، تمہیں واقعی عضو معطل بنا کر رکھ دیا گیا ہے، عمران نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ میں تمہیں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ صادق چکاری کو وادی مشکبار میں ہی رکھا گیا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو سکے کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے، شاغل نے کہا۔ تو پھر تو تمہیں وادی مشکبار میں ہونا چاہیے تھا جبکہ تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، عمران نے کہا۔ مجھے صرف تمہارے خلاف کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور مشکبار میں میرے آدمی موجود ہیں۔ جیسے ہی مجھے تمہاری کسی جگہ موجودگی کی اطلاع ملی میں موت بن کر تم پر جھپٹ پڑوں گا۔ تمہارے علاوہ بھی چونکہ ہمیں اور بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں اسی لیے میں ہیڈ کوارٹر میں ہی رہتا ہوں، شاغل نے کہا۔ جب میں صادق چکاری کا پتہ کر لوں گا تو میرا وعدہ کہ میں تمہیں فوراً اطلاع کر دوں گا، گڈ بائے، عمران نے کہا اور فون آف کر دیا۔ شاغل تو کہہ رہا ہے کہ صادق چکاری وادی مشکبار میں ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں لیکن مجھے چیک کرنا پڑے گا، ویسے میرا خیال ہے کہ اس بار پرائم منسٹر نے یہ مشن اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور شاغل کو بھی درست بات نہیں بتائی گئی۔ البتہ کرنل پرشاد سے اگر بات ہو گئی تو پھر اصل بات سامنے آ جائے گی، ہو سکتا ہے کہ اس موبورام کا انداز سرے سے ہی غلط ہو، عمران نے کہا، اور سب ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ صادق چکاری کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے پایا، اس کے جسم کے گرد فولادی راڈز موجود تھے جبکہ سامنے ایک کافرستانی فوجی ہاتھ میں سرنج پکڑے کھڑا ہوا تھا۔ صادق چکاری نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا کیونکہ وہ جس کمرے میں پہلے راڈز والی کرسی میں جھگڑا ہوا تھا اور اسے اس طرح ایک فوجی نے انجیکشن لگا کر بے ہوش کیا تھا، یہ کمرہ اس سے قطعی مختلف تھا۔ یہ خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں انتہائی جدید ترین ٹارچنگ کے سامان کے ساتھ ساتھ قدیم دور کے ہتھیار، تلواریں، نیزے اور خنجر بھی دیوار کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، جبکہ وہ کمرہ بالکل سادہ تھا۔ ہم کہاں ہیں؟ صادق چکاری نے اس فوجی سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم کنڈور اسپیشل بیس کیمپ میں ہو، تم یقیناً اس بیس کیمپ کے بارے میں جانتے ہوگے، اس فوجی نے جواب دیا، اور صادق چکاری بے اختیار چونک پڑا کیونکہ وہ اس کیمپ کے بارے میں کافی کچھ سن چکا تھا۔ کئی مشکباری لیڈروں کو یہاں پہنچایا گیا تھا اور کئی بار مشکباری مجاہدین نے اس کیمپ کو ٹریس کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن آج تک اس کیمپ کو ٹریس نہ کیا جا سکا تھا۔ تو میں کرنل پرشاد کی تحویل میں ہوں، صادق چکاری نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور ابھی کرنل صاحب آ رہے ہیں، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ جو کچھ کرنل صاحب پوچھیں تم بتا دو، ورنہ اس کمرے میں بڑے بڑے بغدادی بھی بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد وہ پھر کبھی بول نہ سکے۔ اس فوجی نے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ صادق چکاری نے پوچھا۔ میرا نام کیپٹن نریندر ہے، اس فوجی نے جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر بھی فوجی یونیفارم تھی اور سٹارز کے لحاظ سے وہ کرنل تھا، لیکن اس کے چہرے پر بے پناہ معصومیت اور سادگی تھی جسے وہ بے حد سادہ مزاج آدمی ہو۔ تو تم ہو وہ صادق چکاری جو کافرستانی حکومت کے لیے مسئلہ بنا ہوا تھا، آنے والے نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اس کا لہجہ بھی بے حد نرم تھا۔ تمہارا نام کرنل پرشاد ہے، صادق چکاری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا کیونکہ اس نے جو کچھ کرنل پرشاد کے بارے میں سن رکھا تھا اس سے یہ شخص بالکل مختلف نظر آ رہا تھا۔ ہاں میرا نام کرنل پرشاد ہے، اس آدمی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارے متعلق جو کچھ کہا جاتا ہے تم بظاہر تو اس سے قطعی مختلف ہو، صادق چکاری نے کہا تو کرنل پرشاد بے اختیار ہنس پڑا۔ جو کچھ میرے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بے حد کم ہے، لیکن ایسا میں اس وقت بنتا ہوں جب سیدھی انگلی سے کام نہیں چلتا۔ بہرحال تمہیں یہاں اسی لیے لایا گیا ہے کہ تم سے دو معاملات کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں۔ ایک تو فلم رول ہے جو باوجود کوشش کے ٹریس نہیں ہو سکا، اور دوسرا الجہاد تنظیم کے بارے میں تمام معلومات جس کے تم لیڈر ہو، کرنل پرشاد نے کہا۔ کیا مجھے یہاں کرنل شوالا نے بھجوایا ہے؟ صادق چکاری نے کہا۔ نہیں، تمہیں یہاں پرائم منسٹر کے حکم سے لایا گیا ہے، کرنل پرشاد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم پہلے کرنل شوالا سے بات کر لو۔ کرنل شوالا نے میری بے ہوشی کے دوران میرے ذہن کو انتہائی جدید ترین مشینری سے چیک کیا تھا، اس کی تفصیلی رپورٹ بھی اس کے پاس ہوگی، اور اگر واقعی کوئی فلم رول میرے پاس تھا تو اس کے بارے میں بھی تمہیں علم ہو جائے گا، اور الجہاد کے بارے میں بھی۔ صادق چکاری نے کہا۔ مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے کچھ پوچھنے کی، تم یہاں موجود ہو، تم خود ہی سب کچھ بتا دو گے، کرنل پرشاد نے جواب دیا۔ تو پھر سن لو کہ میرا الجہاد سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ علیحدہ تنظیم ہے، اس کے لیڈر کا نام البتہ محمد علی مجاہد ہے، بس میں اتنا جانتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ جہاں تک اس فلم رول کا تعلق ہے، ایسا رول بنانے کا میں نے سوچا ضرور تھا لیکن اسے عملی جامہ نہیں پہنایا تھا، کیونکہ اتنی سمجھ بوجھ مجھ میں ہے کہ اگر ایسا رول کافرستان کے ہاتھ لگ گیا تو پھر وادی مشکبار کی تمام تحریک آزادی ہمیشہ کے لیے دم توڑ دے گی، صادق چکاری نے جواب دیا۔ تم درست کہہ رہے ہو، لیکن مجھے تو بہرحال الجہاد کے بارے میں تفصیلات چاہیے اور اس فلم رول کے بارے میں بھی، اور تم نے بتانا ہے، کرنل پرشاد نے اسی طرح سادہ لہجے میں کہا۔ جو کچھ میں جانتا تھا وہ میں نے بتا دیا ہے، صادق چکاری نے جواب دیا۔
جو کچھ میں نے معلوم کرنا تھا وہ تم نے بتایا نہیں، تم نے وہ بتایا ہے۔ کرنل پرساد کا لہجہ یک لحظ سرد ہو گیا۔ اب میں مزید کیا کہہ سکتا ہوں؟ صادق چکاری نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ کیپٹن نریندر۔ کرنل پرساد نے مڑ کر کیپٹن نریندر سے کہا۔ یس سر، کیپٹن نریندر نے اٹینشن ہوتے ہوئے کہا۔ صادق چکاری کو پاسم 100 کا انجیکشن لگا کر چھت سے الٹا لٹکا دو، کرنل پرساد نے کہا۔ یس سر، کیپٹن نریندر نے کہا۔ سنو، رک جاؤ، مجھے معلوم ہے کہ یہ انتہائی ہولناک عذاب ہے، صادق چکاری نے کہا۔ یہ ہولناک عذاب نہیں ہے بلکہ سب سے کم درجے کا عذاب ہے، کرنل پرساد نے جواب دیا۔ میں دونوں باتیں بتانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ دونوں باتیں میں کافرستان کے پرائم منسٹر کو بتاؤں گا تاکہ میں ان سے اس بارے میں تحفظ کی یقین دہانی حاصل کر سکوں۔ ویسے میرا نام صادق چکاری ہے، تم چاہے جو کچھ بھی کر لو، تم مجھ سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، صادق چکاری نے کہا۔ پرائم منسٹر صاحب تم جیسے تھرڈ کلاس آدمی سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ صادق چکاری، تمہاری اہمیت کیا ہے؟ کرنل پرساد نے غراتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر پاسم 100 کیا 300 کا انجیکشن لگا کر دیکھ لو۔ میں تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ میں نے کوا سیما کا باقاعدہ کورس کیا ہوا ہے، صادق چکاری نے کہا تو کرنل پرساد بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ، تم کوا سیما کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ کرنل پرساد کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میرا نام صادق چکاری ہے، مجھے معلوم ہے کہ میری کیا اہمیت ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کسی بھی وقت میں کافرستانیوں کے ہاتھ لگ سکتا ہوں، اور میں کافرستانیوں کی فطرت اور ظلم و ستم کے بارے میں بھی جانتا ہوں، اسی لیے میں نے حفظ مقدم کے طور پر یہ کورس کیا تھا۔ اور تم نے یہ الفاظ سن کر جس رد عمل کا اظہار کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ کوا سیما کا مکمل کورس جس نے کر رکھا ہو اس پر جسمانی تشدد بیکار ثابت ہوتا ہے، جیسے ہی تم تشدد کرو گے میرے اعصاب مردہ ہو جائیں گے، صادق چکاری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن پھر تم پاسم 100 سے کیوں خوفزدہ ہو گئے تھے؟ کرنل پرساد نے کہا۔ میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوا تھا، اس کا مجھ پر کیا اثر ہونا ہے؟ میں نے یہ بات اسی لیے کی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ جب تم نے مجھ سے کچھ حاصل نہیں کر سکنا تو تم نے رد عمل کے طور پر مجھے ہلاک کر دینا ہے، جبکہ پرائم منسٹر بہرحال ایک ذمہ دار آدمی ہے، ان سے تحفظ کی یقین دہانی کی جا سکتی ہے، صادق چکاری نے کہا۔ صادق چکاری، تم دنیا کو تو احمق بنا سکتے ہو، مجھے نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم جیسا آدمی صرف اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ بتا دے۔ میں تم لوگوں کی نفسیات سے اچھی طرح واقف ہوں، تم جان تو دے سکتے ہو لیکن خود کچھ نہیں بتا سکتے، اسی لیے تمہاری یہ بات کہ تم صرف اپنی جان کے تحفظ کی خاطر سب کچھ خود ہی بتا دو گے قطعاً غلط ہے، کرنل پرساد نے کہا۔ جو کچھ تم نے سوچا ہے وہ درست ہے، لیکن جو کچھ میں نے کہا ہے وہ بھی درست ہے۔ اس کی چند خاص وجوہات ہیں جو تمہیں نہیں بتائی جا سکتی، صرف پرائم منسٹر کو ہی بتائی جا سکتی ہیں۔ اگر تم میری بات مان لیتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا جو جی چاہے کر لو، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا، صادق چکاری نے کہا۔ پرائم منسٹر صاحب تو 3 روز کے لیے غیر ملکی دورے پر گئے ہوئے ہیں، کرنل پرساد نے کہا۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں یہاں سے بھاگ تو نہیں سکتا، صادق چکاری نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر تمہیں ان 3 دنوں کے دوران بے ہوش رہنا پڑے گا، کرنل پرساد نے کہا۔ کیا تم مجھ سے اس قدر خوفزدہ ہو؟ حیرت ہے، جبکہ مجھے پہلے بھی معلوم ہے کہ کنڈور بیس کیمپ سے فرار ناممکن ہے، صادق چکاری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں تم سے خوفزدہ نہیں ہوں، بلکہ میں اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ کہیں تم خودکشی نہ کر لو، کرنل پرساد نے کہا۔ مسلمان خودکشی کو حرام موت سمجھتے ہیں اور میں کم از کم حرام موت مرنا نہیں چاہتا۔ میری تو خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت نصیب کرے، لیکن اگر شہادت کی موت میرے نصیب میں نہیں ہے تو پھر فطری موت میرے لیے قابل قبول ہوگی، حرام موت نہیں، صادق چکاری نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، تمہیں اسپیس کیمپ کے کلہتہ کمرے میں رکھا جائے گا، کرنل پرساد نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، پھر وہ کیپٹن نریندر کی طرف بڑھ گیا۔ صادق چکاری کو اسپیشل سیف سیل میں پہنچا دو، خیال رکھنا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے یہ فرار ہو سکے، کیونکہ اس کی ذہانت اور منصوبہ بندی پوری وادی مشکبار کے ساتھ ساتھ کافرستان میں بھی مشہور ہے، کرنل پرساد نے کہا تو صادق چکاری بے اختیار مسکرا دیا۔ سنو صادق چکاری، چونکہ تم ایک ذہین آدمی ہو اور میں ہمیشہ ذہانت کا قدردان رہا ہوں، اسی لیے میں نے تم پر کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں کیا، ورنہ میرے پاس ایسے آلات موجود ہیں کہ جو کورس تم نے کیا ہوا ہے وہ بھی ان آلات کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتا۔ میں تم سے ہر بات اگلوا لیتا، لیکن اس طرح تم ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جاتے، لیکن میں اسی لیے خاموش ہو گیا ہوں کہ اگر تم خود اپنے طور پر کچھ بتانے پر آمادہ ہو گئے ہو اور بہرحال تم کافرستان کی فوج میں رہے ہو، اسی لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ دوبارہ شامل ہو جاؤ، کرنل پرساد نے یک لحظت انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تمہاری اس قدر افزائی کا شکریہ کرنل پرساد، مجھے یقین ہے کہ پرائم منسٹر کی آمد پر تمہیں ان کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا، صادق چکاری نے کہا تو کرنل پرساد نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر واپس چلا گیا، جبکہ کیپٹن نریندر نے جیب سے ایک انجیکشن نکالا اور اس کی سوئی پر موجود کیپ ہٹائی اور آگے بڑھ کر اس نے سوئی انتہائی بے دردی سے صادق چکاری کے بازو میں اتار دی۔ تم مجھے بے ہوش رکھنا چاہتے ہو، صادق چکاری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، اس سے صرف تم 1 گھنٹے کے لیے عارضی طور پر بے ہوش ہو گئے، پھر تمہیں خود بخود ہوش آ جائے گا۔ اسپیشل سیف سیل جسے ہم SSS کہتے ہیں، تمہیں وہاں تک پہنچانے کے لیے تمہارا بے ہوش ہونا ضروری ہے، کیپٹن نریندر نے دوا انجیکٹ کرتے ہوئے جواب دیا، پھر صادق چکاری کے ذہن پر دھند سی چھانے لگی، چند لمحوں بعد اس کے احساسات اس دھند میں جیسے ڈوب سے گئے۔